آج میں لائی ہوں عیشا گل کے ناول لبوں پہ ٹھہری دعا ہو تم کی 80 ایپیسوڈ۔ ارہم آفس سے لوٹا ہی تھا کہ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی اس کا موبائل بج اٹھا۔ نمبر دیکھا تو اس کے چہرے پہ بیزاریت چھا گئی۔ ہاں بولو، اس نے وہیں کھڑے کھڑے کال اٹینڈ کی اور بیزاریت سے پوچھا، بیلا نے ناک میں دم کر رکھا ہے سر، آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ جس موٹی عورت کو بیلا کی نگرانی پہ لگایا ہوا تھا یہ کال اسی کی تھی۔ اسے کہو کہ تم سے بات کرنے کے لیے ارہم جلال اتنا فارغ نہیں بیٹھا ہوا۔ ارہم کا قطعی موڈ نہ تھا اس سے بات کرنے کا۔ سر میں نے بھی یہی کہا ہے مگر وہ سننے کو ہی نہیں دے رہی، غصے میں چیزیں اٹھا کر پٹک رہی ہے، پوری پاگل بن رہی ہے اس وقت۔ یہی وجہ تھی اس نے تنگ آ کر کال کی تھی، ورنہ وہ خود ہی ہینڈل کر لیا کرتی تھی بیلا کو۔ تو اس پاگل کو قابو میں کرو اور زنجیروں سے باندھ دو۔ ارہم یوں ہاتھ جھلا کر بولا جیسے وہ واقعی کو پاگل ہو۔ سر آپ بات کر لیں ورنہ زنجیروں میں بھی قابو میں نہیں آئے گی۔ وہ بھی چاہتی تھی کہ بیلا نامی یہ بلا سکون سے بیٹھ جائے۔ کیا مصیبت ہے، کبھی باپ میری جان کو آیا ہوتا ہے کبھی بیٹی۔ وہ جذبت سا ہوتا بڑبڑایا، اچھا ٹھیک ہے کرواؤ بات۔ وہ آخر راضی ہوا اور سامنے سے آتی سوزین کو ویٹ کا اشارہ کرتا لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ سوزین جو کچن کی طرف جا رہی تھی ارہم کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھ گئی، مگر ارہم نے کال پہ مصروف سے انداز میں اسے اشارہ کیا اور واپس پلٹ گیا۔ کس کی کال ہے جو ارہم اتنا جھنجھلایا ہوا ہے؟ اس کے چہرے پہ کافی بیزاریت پھیلی ہوئی تھی، جس کے سبب سوزین بے ساختہ ہی اس کے پیچھے چلی آئی کہ پوچھے کس کی کال ہے؟ تم اتنے ضد سے کیوں دکھائی دے رہے ہو؟ وہ تو فکر میں چلی آئی تھی اس کے پیچھے۔ اتنی بے چین ہو مجھ سے بات کرنے کے لیے بیلا ڈیئر کہ اس بے چینی میں چیزوں کو بھی نہیں چھوڑی۔ گو کہ ارہم مسکرا کر بول رہا تھا مگر لہجے کا طنز اور تلخی واضح تھی۔ بیلا، سوزین زیر لب بڑبڑائی، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تم سے بات کرنے کا، مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ مجھے آزاد کرو ارہم، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی یہاں۔ وہ شروع میں غصہ جبکہ آخر میں بے بسی سے بولی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا بیلا کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طریقے سے اس جگہ سے فرار حاصل کر لے۔ صرف دروازے تک کی بات ہوتی تو ممکن تھا وہ کچھ نہ کچھ بندوبست کر چکی ہوتی، مگر ہر وقت دائیں پیر پہ پڑا موٹا سنگل جس کی زنجیر صرف باتھ روم تک جاتی تھی، وہی اس کے لیے سب سے بڑا عذاب اور آزادی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تم پاگل ہو جاؤ، مگر پاگل پن میں بھی تم ارہم جلال کا ہی نام لیا کرو گی۔ آخر کو ہر وقت تمہارے دماغ میں جس کا چہرہ اور نام گردش کرتا ہے وہ میں ہی تو ہوں۔ ارہم تپاتی ہوئی ہنسی خارج کرتا بولا، جبکہ عقب میں کھڑی سوزین بری طرح ٹھٹکی کہ یہ کون ہے جس سے ارہم اس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ دیکھو ارہم، بات کو طنز میں مت ڈھالو، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں واقعی پاگل ہو جاؤں گی اس بند کمرے میں، دم گھٹتا ہے یہاں میرا، میں مر جاؤں گی، پلیز مجھے جانے دو۔ یا تو یہ دکھاوا تھا یا پھر واقعی بیلا کا دم گھٹتا تھا۔ تمہیں تو میں کہیں نہیں جانے دوں گا بیلا ڈیئر، جانے کا خیال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دل و دماغ سے نکال دو، یہی بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ وہ دل ہی دل میں طنزیہ ہنسی ہنستا بولا، میں نے کہا تھا نا، گزرے آزادانہ وقت کو تم خواب سمجھ کر بھلا دو اور آنے والے وقت کو بھی جاگتی آنکھوں کا خواب سمجھو تو اچھا ہے، کیونکہ حقیقت میں ایسا ہونے سے رہا۔ اب میں فون رکھتا ہوں، ارہم جلال تمہاری طرح فارغ ہرگز نہیں ہے، اس لیے دوبارہ ڈسٹرب مت کرنا۔ بیلا کی اگلی بات سنے بنا ہی اپنی سنا کر اس نے فون رکھ دیا، مگر جیسے ہی پلٹا اپنے عقب میں کھڑی سوزین کو دیکھ کر پہلے تو ایک دم سے ٹھٹکا، مگر پھر اپنے تاثرات نارمل کرتا بولا، اب کیا معلوم ہوا میری جاسوسی کر کے؟ وہ بیک وقت سنجیدہ بھی تھا اور مسکرا بھی رہا تھا۔ میں تمہاری جاسوسی نہیں کر رہی تھی، میں تو بس دیکھنے آئی تھی کہ کس کی کال ہے جو تم اتنے مضطرب سے ہو گئے ہو۔ مگر بھی اس نے عجیب سی نگاہوں سے ارہم کو دیکھا۔ مگر کیا؟ ارہم نہیں جانتا تھا اس نے کیا سنا، کہاں سے سنا اور کیا کہنے والی ہے۔ کون ہے یہ بیلا؟ آخر وہ سوال آیا جو سب سے پہلے آنا چاہیے تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ کون ہو سکتی ہے؟ ارہم نے بغور سوزین کو دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہاری کوئی نئی گرل فرینڈ؟ وہ جل کر بولی، نہیں پرانی گرل فرینڈ۔ ارہم نے شوق پن سے تصدیق کی، بہتر ہے تم سب کچھ خود ہی بتا دو ارہم کہ تم کس آزادانہ وقت کی بات کر رہے تھے اور کیوں اس کے دل و دماغ میں ہر وقت تمہارا نام اور چہرہ گردش کرتا ہے۔ باقی باتیں ایک طرف، ان باتوں نے زیادہ شک میں جھگڑا تھا سوزین کو، مگر سامنے بھی ارہم تھا جس کے پاس بر وقت مطمئن کرنے کو 100 جھوٹ ہوتے تھے۔ ہے ایک پاگل لڑکی، تمہیں تو پتہ ہے تمہارے شوہر پہ ہر روز ایک نئی لڑکی فدا ہوتی ہے، بس یہ انہی میں سے ایک ہے۔ کہہ رہی تھی کہ میں تمہارے بنا پاگل ہو جاؤں گی، تو میں نے بھی کہہ دیا ہو جاؤ، کم از کم اس کے پاگل ہونے کے بعد میری جان خلاصی تو ہوگی۔ وہ ہنسا، تم مجھے بے وقوف بنا رہے ہو ارہم، تمہارا انداز ایسا نہیں تھا، تم اس سے جس انداز میں بات کر رہے تھے اس سے صاف ظاہر تھا کہ گزرے وقت میں بھی تمہارا اس سے کافی میل جول رہا ہے۔ سوزین کے اندر جب سے شک کی بیماری پڑی تھی تب سے وہ چیزوں اور باتوں پہ زیادہ غور کرنے لگی تھی۔ دیکھو نور، گو کہ میں 1000 بار کہہ چکا ہوں کہ اس انداز میں مجھے سوال مت کیا کرو، مجھے قطعی نہیں پسند وہ بیویاں جو دل میں شک پالے بیٹھی رہتی ہوں، مگر پھر بھی تمہیں مختصر اتنا بتا دیتا ہوں میری جان کہ بیلا سے کافی عرصہ پہلے میری اچھی دوستی تھی، تب سے وہ میرے پیچھے ہے۔
کچھ عرصے سے ملک سے باہر تھی تو سکون رہا، مگر اب واپس آئی ہے تو پھر سے تنگ کرنے لگی ہے، مگر میرے لیے یہ اس کا وجود اہمیت نہیں رکھتا۔ وہ قدرے تفصیل سے بولا، مگر بولا جھوٹ ہی تھا۔ اور یہ آزادانہ وقت کون سا تھا؟ سوزین کوئی بھی شک باقی نہیں رہنے دینا چاہتی تھی، ساری باتوں کے جواب چاہیے تھے اسے۔ کیا نور، وہی آزادانہ وقت جب میری اس سے دوستی تھی، میں ہنس کے اس سے بات کر لیا کرتا تھا، اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے ملتا تھا، یعنی وہ مجھ سے ہنسنے بولنے گھومنے پھرنے میں آزاد تھی، مگر اب میں نے اسے یہ آزادی نہیں دی اور نہ ہی آئندہ وقت میں دوں گا۔ تبھی کہا کہ گزرے آزادانہ وقت کو بھول جاؤ، نہ ہی آنے والے وقت میں اس آزادی کی امید رکھو۔ جواب سچ سے یکسر مختلف تھا، مگر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ ارحم کا یہ جواب جھوٹا ہے۔ فوری طور پہ سوزین کچھ بول نہیں پائی تھی، شاید سوچ میں پڑی تھی کہ ہاں ایسا ہی ہوگا جیسا ارحم کہہ رہا ہے۔ اب آ گیا یقین، یا مزید کو تسلی بخش جواب چاہیے؟ اسے خاموش پا کر ارحم بولا۔ اتنا عرصہ گزر گیا اور وہ آج بھی ارحم کے پیچھے ہے، کون ہے، کیسی ہے اور کیوں؟ ارحم نے اسے کوئی دو ٹوک جواب نہیں دیا۔ اس کا لہجہ تو کہتا ہے کہ دونوں کے بیچ کوئی دوستی نہیں تھی، یوں لگتا ہے جیسے ارحم کا اس سے کوئی تلخ ناتا ہے۔ آپ کس سوچ میں ڈوب گئی؟ اسے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر ارحم نے اس کے چہرے کے آگے چٹکی بجائی۔ کیا وہ واقعی تمہاری دوست تھی؟ اس کا دل مان نہیں پا رہا تھا، پہلے دوست تھی اب دشمن ہے۔ ارحم ہنس کر بولا، توبہ ہے، ویسے تمہیں تو تفتیشی افسر ہونا چاہیے تھا، اتنی انسیکیور کیوں ہوتی ہو میری جان؟ میں تمہارا ہی ہوں، اطمینان رکھو۔ وہ اسے دونوں شانوں سے تھام کر بولا تو سوزین جبرن مسکرا دی۔ اب بتاؤ کیا کر رہی تھی میرے آنے سے پہلے؟ ارحم نے اس ٹاپک کو یہیں ختم کرنا چاہا۔ کچھ نہیں، وہ آہستگی سے بولی، لگتا ہے ابھی شاور لے کر ہی نکلی تھی۔ ارحم اس کے گیلے بالوں کو چھیڑتا بولا، میں ڈنر کی تیاری ہی دیکھنے جا رہی تھی کہ تم آ گئے، ڈنر لگواؤں کیا؟ سوزین اپنے بالوں سے اس کا ہاتھ آہستگی سے ہٹاتی بولی، ہاں فٹافٹ سے لگوا دو، تم تو ہو گئی فریش، اب میں بھی ذرا فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ سوزین کا گال تھپتھپا کر مسکرا کر کہتا اندر چلا گیا۔ بیلا، جبکہ سوزین بڑبڑا کر رہ گئی، دل یہی کہہ رہا تھا کہ ارحم ہمیشہ کی طرح لفظوں کا کھیل کھیل کے چلا گیا ہے۔ آگا آپ سو گئے کیا؟ آگا فارس سوئے ہوئے تھے جب ایزل اٹھ بیٹھی اور انہیں کندھے سے ہلاتی پوچھنے لگی۔ ایک دو بار ہلایا مگر وہ گہری نیند میں تھے۔ آگا سو گئے ہیں کیا؟ پھر وہی بے وقوفانہ سوال۔ ظاہر ہے وہ سوئے ہی ہوئے تھے۔ کیا ہے ایزل، کیوں جگا رہی ہو یار؟ وہ سرہانے میں منہ دیے نیند میں ڈوبی آواز میں بولے، انہیں بہت زوروں کی نیند آ رہی تھی۔ آگا مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، میرا نا آئس کریم کھانے کو جی چاہ رہا ہے، چلے نا کہیں باہر چلتے ہیں آئس کریم کھانے۔ وہ اوندھے منہ لیٹے آگا فارس کو پھر سے ہلاتی بولی، آئس کریم؟ وہ اس کی بات سن کر اٹھ بیٹھے، اور وہ بھی اس ٹائم؟ انہوں نے گھڑی پہ نظر ڈالی جو 3 بج آ رہی تھی۔ ہیزل، اس ٹائم کون سی دکانیں کھلی ہوتی ہیں؟ اور ویسے بھی بھوک لگی ہے تو کچھ اور کھاؤ، آئس کریم سے بھوک تھوڑی نہ مٹے گی، بلکہ میں نے منع کیا ہوا ہے نا آئس کریم نہیں کھانی۔ وہ نہ کہیں جانے کے موڈ میں تھے نہ ہی اسے آئس کریم کھلانے کے۔ کھلی ہوتی ہے نا، اور منع کرنے والی بات کو تو پورا 1 مہینہ گزر گیا۔ آپ نے کہا تھا کہ جب موسم بدل جائے گا تو فریزر میں آئس کریم کا ڈھیر لگا دوں گا، مگر آپ نے نہیں لگایا۔ وہ بھی اپنی فرمائش سے پیچھے ہٹنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ ایزل، یہ کراچی ہے، یہاں اس ٹائم تک دکانیں بند ہو جاتی ہیں، اور اگر کھلی بھی ہوئی ہیں تو تمہیں اس ٹائم باہر جانا ہی کیوں ہے؟ میں تمہیں کل آئس کریم لا دوں گا، مجھے پتا ہے تمہیں اس وقت شدت سے میٹھے کی کریونگ ہو رہی ہے، تم ایسا کرو نا چاکلیٹ شیک پی لو، میں لے کر آتا ہوں۔ آغا فارس جانتے تھے اسے آج کل بیٹھے بٹھائے میٹھا کھانے کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ اس کنڈیشن میں بہت سی چیزیں کھانے کی کریونگ ہوتی تھی، مگر ایزل کو تو بس میٹھا ہی چاہیے ہوتا تھا، اور اس میٹھے کے چکر میں وہ انہیں رات کے 3 بجے جگا کے باہر جانے کا بول رہی تھی۔ میں وہ بھی پی لوں گی، مگر مجھے آئس کریم بھی کھانی ہے، پلیز آغا چلے نا، وہ بے صبرے پن سے بول رہی تھی۔ تم بھی نا ایزل، ٹائم نہیں دیکھتی فرمائش کرنے سے پہلے۔ وہ اپنی نیند بھگاتے اسی ضدی لڑکی کے آگے ہار مانتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ فرمائشیں کرنے کا بھی بھلا کوئی ٹائم ہوتا ہے؟ جب آپ میری ہر فرمائش جب کہوں تب پوری کر دیتے ہیں تو میں ٹائم کیوں دیکھوں؟ انہیں اٹھتا دیکھ وہ خوش ہوتی ناز سے بولی، کیونکہ تم انکار کے بعد جو رونا پیٹنا ڈال دیتی ہو وہ دیکھنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اس سے بہتر ہوتا ہے میں تمہاری فرمائشیں ہی پوری کر دیا کروں۔ وہ سلیپر پیروں میں گھسائے اپنی شرٹ پہننے لگے۔ آپ اٹھو، چلنا نہیں ہے کیا؟ وہ تو ریڈی ہو گئے مگر ایزل ابھی تک بیٹھی ہوئی تھی۔ چلنا ہے نا؟ وہ جھٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آ جاؤ۔ آغا فارس نے گاڑی کی چابی لی اور اسے اپنے ساتھ ہی لیے کمرے سے نکل گئے۔ رات کے 3 بجے سنسان سڑکوں پہ گاڑی دوڑانے کے بعد وہ ایک آئس کریم بار کے سامنے کھڑے تھے جو فل نائٹ اوپن رہتا تھا، اور یہاں رات میں بھی رش ہی لگا ہوتا تھا کیونکہ یہاں کی آئس کریم بہت مشہور تھی، لوگ دور دور سے کھانے آتے تھے۔ 2 چاکلیٹ فلیور آئس کریم، ایک سمال کپ ایک لارج کپ۔ آغا فارس نے بنا ایزل سے پوچھے چاکلیٹ فلیور کا آرڈر دیا، اپنے لیے چھوٹا کپ، ایزل کے لیے بڑا کپ۔ اف، آپ کو پتا ہے مجھے آئس کریم کھائے کتنا عرصہ ہو گیا ہے، اب مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ وہ بے صبری سے بولی تو آغا فارس مسکرا دیا۔ بے صبری لڑکی، وہ بڑبڑایا۔ ہائے میری پیاری آئس کریم۔ جیسے ہی آئس کریم آئی ایزل نے آغا فارس کے ہاتھوں سے جھپٹ لی۔
توبہ ہے ایزل، صبر نام کی کوئی چیز تمہارے اندر ہے بھی یا نہیں؟ بھوکوں کی طرح ٹوٹ رہی ہو۔ آئس کریم ابھی ان کے ہاتھ سے چھوٹ کے ان پہ گر جاتی تبھی وہ بولے، بوکی میں نہیں بلکہ خبردار، جو فضول کی بات کی تم چپ کر کے آئس کریم کھاؤ۔ اس سے قبل کہ ایزل ان کے اولاد کو بھوکا کہتی، آغا فارس اسے خبردار کرتے ٹوک گئے۔ اچھا نہیں کہہ رہی کچھ، ویسے بھی آئس کریم کھاتے ہوئے مجھے فضول بولنا پسند بھی نہیں، آپ بھی پلیز مجھے ڈسٹرب مت کیجیے گا۔ وہ شانے بے نیازی سے گہری چمچ بھر بھر کے کھانے لگی، جبکہ آغا فارس اس کی آخری بات پہ اسے دیکھتے ہی رہ گئے۔ وہ جتنی پھرتی سے آئس کریم کھا رہی تھی، جبکہ آغا فارس اتنی ہی سستی سے۔ جہاں وہ ایک بائٹ مکمل کرتے وہاں ایزل 4 بائٹس بھر چکی ہوتی۔ اس دنیا میں آئس کریم سے زیادہ لذت کسی کھانے میں نہیں ہے۔ ایزل آنکھیں بند کیے اس لذت کو منہ میں گولتی بولی، اس دنیا میں آئس کریم سے زیادہ لذت واقعی کسی کھانے میں نہیں ہے، خاص کر وہ آئس کریم جو آپ کے ہونٹوں پہ لگی ہو بیگم۔ وہ ایزل کی بات سے اتفاق کرتے اس کے ہونٹوں پہ گہری نگاہ ڈالے ہوئے بولے تو ایزل نے جھٹ آنکھیں کھول کر اوپر لگے مرر کو موڑ کے اپنا چہرہ دیکھا اور پھر آغا فارس کو۔ اب آپ میرے ہونٹوں پہ لگی آئس کریم دیکھ کے یہاں کوئی فلمی سین شروع مت کیجیے گا، شرافت سے اپنی جگہ ٹکے رہے۔ اس نے انہیں آگے ہوتا دیکھ پہلے ہی باز رہنے کا کہہ دیا۔ رات کے 3 بجے مجھے نیند سے جگا کے یہاں خوار کر رہی ہو ایک آئس کریم کے لیے؟ اب اس خواری کا خراج وصول کرنا بھی تو بنتا ہے۔ وہ کہاں رکنے والے تھے؟ کیا کہا؟ میں خوار کر رہی ہوں؟ آپ مجھے آئس کریم کھلانے کو خواری کا نام دے رہے ہیں؟ اس کا تو منہ ہی بن گیا، آئس کریم کھلانے کو نہیں بلکہ رات کے 4 بجے کھلانے کو۔ انہوں نے واضح کیا اس وقت رات تو نہیں بلکہ صبح کے 4 ہو رہے تھے، آدھا گھنٹہ انہیں یہاں آتے لگ گیا تھا اور باقی کا وقت یہاں گزارتے۔ ہاں تو کوئی احسان تو نہیں کیا، میرا حق ہے آپ سے کسی بھی ٹائم کوئی بھی فرمائش کرنے کا اور آپ کا فرض ہے اسے پورا کرنے کا۔ ایزل حق سے بولی، تو اس کا خراج وصول کرنے کا بھی تو حق بنتا ہے نا میرا۔ وہ بھی حق سے بولتے اس کے قریب ہوئے۔ کوئی خراج وصول نہیں کرنے دوں گی میں آپ کو۔ اس سے قبل کہ وہ بالکل پاس آتے ایزل نے فوراً سے ٹیشو اٹھا کر اپنا منہ پونچھ ڈالا۔ ایزل کی بچی، وہ لفظوں کو چھپا کر بولے، بڑے آئے خراج وصول کرنے والے، آپ کر کے دکھائیں ذرا۔ وہ ہولے سے بڑبڑاتی ان کی حالت پہ ہنسی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ایسے تم بچ گئی ہو؟ نہ میری جان، تم نے بیکار میں ہی کوشش کی۔ اب تو میں تمہیں بالکل نہیں چھوڑوں گا، خراج تمہیں وصول کر کے ہی دم لوں گا۔ وہ اس کی بڑبڑاہٹ سن چکے تھے اور وہ قطعی لہجے میں کہتے آگے بڑھے، آغا خبردار، جو آپ اس کا خبردار کرنا بھی بیکار ہی گیا کیونکہ وہ اپنا خراج وصول کر چکے تھے۔ بہت ہی فضول ہیں آپ آغا، انہیں خود سے پرے ہٹاتی وہ تندی سے بولی، پر تم بہت کام کی ہو بیگم، مگر ہائے مجھے کسی کام کا نہیں چھوڑتی۔ وہ شوخی سے ایک آنکھ دباتے بولے، فضول ہی نہیں ہیں، بے شرم بھی ہیں، کبھی تو جگہ دیکھ لیا کریں۔ اسے غصہ اس وجہ سے آیا تھا کہ وہ آئس کریم بار کے سامنے ہی گاڑی کھڑے کیے ہوئے تھے۔ اپنے جذبات کو دبا کے جگہ دیکھنے میں وقت برباد نہیں کرتا میں جانے من۔ وقت سے یاد آیا 4 بج چکے ہیں، اب چلنا چاہیے۔ انہوں نے اپنی سائڈ کا شیشہ اوپر کیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ آغا آپ نے تو آئس کریم کھائی ہی نہیں، میں کھا لوں کیا؟ وہ آغا فارس کی ڈیش بورڈ پہ پڑی آئس کریم کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ یہ پگھل چکی ہوگی ایزو، میں تمہارے لیے نیو منگوا لیتا ہوں۔ وہ ان کی اجازت کا انتظار کیے بغیر ہی پگھلی ہوئی آئس کریم کھانے لگی۔ جب وہ بولے، آئس کریم کا ٹیسٹ اور میٹھا بس یہ دونوں ہی چاہیے مجھے، اس لیے میں پگھلی ہوئی بھی کھا لوں گی۔ اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ اوکے پھر کھاؤ نہیں بلکہ پیو، وہ مسکرا کر کہتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا لے گئے۔ شہزین اٹھ جاؤ، 9 بج رہے ہیں۔ حارث ریڈی ہو کر ناشتے کے لیے جانے کو تھا۔ واش روم جانے سے قبل وہ شہزین کو اٹھا کے گیا تھا، مگر جب واپس آیا تو پھر سے اسے سوتا پایا۔ وہ چپ چاپ ریڈی ہوا اور اسے دوبارہ اٹھانے لگا۔ کیا ہے حارث، تھوڑی دیر اور سونے دو نا، وہ نیند میں ڈوبی آواز میں بولی۔ سو جانا، مگر یوں بھوکے پیٹ نہیں، اٹھ کے کچھ کھا پی لو۔ حارث نے نرمی سے کہا، مجھے بھوک نہیں ہے، جب لگے گی تو کھا لوں گی۔ وہ کروٹ بدلتی بولی، جتنا کھایا جاتا ہے اتنا ہی کھا لو، اٹھو شاباش۔ حارث نے اب کی اسے خود تھام کر اٹھانا چاہا۔ تم کیوں پیچھے پڑ جاتے ہو حارث؟ پتہ نہیں تمہیں میری نیند سے کیا بیر ہے، پکے دشمن ہو تم میری نیند کے، روز صبح صبح اٹھا دیتے ہو۔ وہ جھنجھلا کر بولتی اٹھ بیٹھی اور اپنے بال سمیٹنے لگی۔ تمہاری نیند کا صبح کو میں دشمن ہوتا ہوں تو رات کو تم میری نیند کی، اب بدلہ تو اتاروں گا نا۔ حارث مسکراتا ہوا بولا۔ رات کو شہزین اپنے لاڈ پیار اور باتوں سے اسے سونے نہیں دیتی تھی، بھگتا جاتا کہ اب سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو، مگر وہ کہاں سنتی تھی۔ تم اتنے اچھے ہو حارث، تم بدلہ معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ وہ ڈولتی ہوئی اس کے سینے سے سر ٹکا گئی۔ اس بدلے میں رائے تو دے رہا ہوں نا کہ ناشتہ کر کے سو جایا کرو، اب مزید کوئی بات نہیں، اٹھو اور فریش ہو کے باہر آ جاؤ۔ حارث نے اسے خود سے الگ کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ 10 منٹ میں تم ٹیبل پہ موجود ہو۔ وہ گھڑی پہ وقت دیکھتا، اس پہ 10 منٹ کا وقت لاگو کرتا کمرے سے نکل گیا۔ ماں بیٹا دونوں ہی میری نیند کے دشمن ہیں، بڑبڑاتی ہوئی وہ واش روم چل پڑی۔
ساری رات کی میری نیند خراب کر کے آدھی رات میں مجھے خواری کروا کے اب خود دیکھو کیسے مزے سے سو رہی ہے۔ آگا فارس آفس جانے کے لیے اٹھے اور جب تیار ہو کر آئے تو ابھی اسے سوتا ہی پایا۔ رات انہیں سوتے 5 بج گئے تھے۔ وہ 4 گھنٹے بعد ہی اٹھ گئے تھے مگر ایزل کو کوئی ہوش نہ تھی۔ وہ گہری نیند میں غرق تھی۔ مینا ناشتہ لگا دو۔ وہ نیچے لاؤنج میں چلے آئے۔ ایزل باجی نہیں کریں گی کیا ناشتہ؟ وہ لاؤنج میں ہی صوفے پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھ چکے تھے۔ تبھی مینا ناشتہ یہیں لیے چلے آئی تھی اور ایزل کا پوچھنے لگی۔ نہیں وہ سو رہی ہے، اسے ڈسٹرب مت کرنا، انہوں نے بتایا۔ صاحب نیا مہینہ شروع ہو گیا، مینا بولنے کو پر تولنے لگی۔ ہر مہینے کے اختتام کے بعد نیا مہینہ شروع ہوتا ہے مینا، اس میں کون سی انوکھی بات ہے؟ وہ اس کی ادھوری بات سن کے بولے اور سلائس پہ کریم لگانے لگے۔ آج ان کا ہلکا پھلکا ناشتہ کرنے کا موڈ تھا۔ جی صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مگر میں کچھ اور کہنا چاہ رہی ہوں، وہ جلدی سے بولی۔ بولو، انہوں نے سلائس کی بڑی سی بائٹ لیتے ہوئے کہا۔ مہینے کا راشن ختم ہی ہونے والا ہے، میں سوچ رہی تھی کہ ظہیر کے ساتھ جا کے خریداری کراؤں۔ اس نے پوری بات اب بتائی۔ ہاں تو کر آؤ، مجھے کیا بتا رہی ہو؟ ذرا سی بات کو وہ لٹکائے ہوئے تھی، تبھی وہ جھنجھلا کر بولے۔ مگر ایزل باجی نے اس بار مہینے کا خرچہ نہیں دیا، بات ابھی بھی باقی تھی۔ اف مینا تم بھی نا، ایک ذرا سی بات کو اتنا لمبا کھینچ دیتی ہو، سیدھی طرح بولو کہ گروسری کرنی ہے، مہینے کا خرچہ دے دے۔ آگا فارس اف کو لمبا کھینچ کر اسے دیکھتے بولے اور بٹوے میں سے 5-5 ہزار کے کئی نوٹ نکال کر ٹیبل پہ رکھے۔ اٹھاؤ اور جاؤ، سکون سے ناشتہ کرنے تو مجھے، انہوں نے ہاتھ جھلا کر کہا، کیونکہ آج ایزل کے بغیر ناشتے میں بھی ان کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ مینا نوٹ اٹھائے بھاگی کچن میں چلی آئی۔ اف صاحب سے تو کچھ کہتے ہوئے جان جاتی ہے میری۔ ٹھیک ہے تو کہہ رہے تھے، سیدھی طرح مانگ لیتی پیسے۔ مینا کچن میں آ کر خود ہی سے بولی۔ اتنے اچھے اور نرم دل کے تو ہیں صاحب، تم خواہ ہی ڈرتی رہتی ہو ان سے۔ ظہیر اس کی بڑبڑاہٹ سن کر بولا۔ ہاں اچھے تو بہت ہیں مگر ان کی شخصیت کا روب ہی ایسا ہے کہ میں ڈھنگ سے ان سے کوئی بات کر ہی نہیں پاتی۔ خیر خرچہ لے آئی ہوں، تم سارا کچن سمیٹو، پھر چلتے ہیں سامان لینے۔ اور ہاں اس بار قیمے کے پیکٹ زیادہ لینے ہیں اور ٹیشو بھی ختم ہو رہا ہے، یہ بھی ایڈ کر لینا لسٹ میں، بلکہ میں خود ہی کر لیتی ہوں، تم کچن دیکھو۔ مینا اسے حکم دیتے خود لسٹ لیے بیٹھ گئی۔ مہینے کا راشن دونوں ایک ساتھ ہی لینے جاتے تھے، یہ ذمہ داری مینا کی تھی، جبکہ ظہیر کو صحیح اور خراب چیزوں کی پہچان تھی۔ ماشاءاللہ دیکھو تو ایک مہینے میں کیسے صحت نکل آئی ہے تمہاری، پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگنے لگی ہو۔ زرین اپنے سامنے میز کے پار بیٹھتی شہزین کو دیکھتی بولی۔ روز ٹھونس کے دیسی گھی کے پراٹھے اور ہیوی فوڈ کھلائیں گے تو فگر تو خراب ہوگا ہی میرا، وہ دل ہی دل میں تب کر بولتی، اپنے ہلکے سے نکلے پیٹ کو دیکھنے لگی جو آئلی کھانا کھا کے روز کتنی کیلوریز بڑھ جانے سے باہر نکل آیا تھا۔ زرین اس کے کھانے کا بہت خیال رکھتی تھی اور حارث بھی ساتھ ساتھ اسے ٹوکتا رہتا تھا کہ ٹھیک سے کھاؤ، یہ بھی کھاؤ وہ بھی کھاؤ۔ اس کی صحت میں واضح فرق نظر آ رہا تھا، وہ ہیوی کھانا کھانے کے سبب ایسی ہو رہی تھی جبکہ زرین اور حارث کی سمجھ کچھ اور ہی سمجھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کس دل سے یہ سب کھا رہی ہوں، یہ میں ہی جانتی ہوں، وہ بھی پورے مہینے سے مسلسل۔ میری تو ساری ڈائٹ خراب ہو کے رہ گئی ہے، دن میں 2 وقت کا ہلکا پھلکا کھانے والی، فٹنس ٹی پینے والی، ایکسرسائزز کرنے والی، اپنا آپ مینٹین رکھنے والی، پچھلے پورے مہینے سے زرین اور حارث کے چنگل میں پھنسی ہوئی تھی۔ تمہارا منتھلی چیک اپ بھی کرنا ہے شہزین، اگر مجھ سے کمفرٹیبل ہو تو میرے ساتھ چلو، ورنہ میں ڈاکٹر سارا سے اپوائنٹمنٹ لے لیتا ہوں تمہاری۔ شہزین جو بے دلی سے پراٹھا کھا رہی تھی، حارث کی بات بھی منہ تک لی جاتا نہیں والا ہاتھ سے چھوٹ کر پلیٹ میں گر گیا۔ زرین اور حارث دونوں ہی اپنی اپنی پلیٹ پہ جھکے ہوئے تھے، کسی کی توجہ اس کی طرف نہیں تھی، ورنہ اس کی گھبراہٹ بھانپ جاتے۔ وہ جو اس جھنجٹ سے جان چھڑوا کر پورے مہینے سے سکون کی سانسیں بھر رہی تھی، حارث کی بات پہ وہی سکون بھری سانس خلق میں اٹک کے رہ گئی۔ یعنی عیش کے دن بس اتنے ہی تھے؟ کیا ہوا؟ جواب نہیں دیا تم نے؟ اس کی خاموشی پہ اس بار حارث نے سر اٹھا کر پوچھا۔ وہ چیک اپ کی کیا ضرورت ہے حارث؟ میرا مطلب ہے کہ یہ سب آج کل کے شوشے ہیں کہ ہر مہینے ڈاکٹر کے چکر لگاؤ، پہلے بھی تو خواتین بنا چیک اپ کے بیبی برتھ دیا کرتی تھی۔ اسے سمجھ نہ آئی کیا بولے تو یہی بول گئی۔ تمہاری بات کسی حد تک ٹھیک ہے بیٹا، پہلے زمانے میں کہاں یہ سب ہوتا تھا، یہ آج کل کی نازک لڑکیوں کا جو 9 مہینے حال رہتا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، بھاگے دوڑے پھرتے تھے ہم۔ زرین شہزین کی بات سے مکمل نہیں، آدھا ادھورا اتفاق کرتی بتانے لگی، جبکہ شہزین کو ان کی کسی بھی بات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مگر انوشا نے آپ کو بہت تنگ کیا، بھول گئی آپ؟ حارث نے ہنستے ہوئے انہیں یاد دلایا۔ ہاں اس کی دفعہ تھوڑا مشکل وقت گزرا میرا، خیر بات شہزین کی ہو رہی ہے تو شہزین بیٹا، وہ زمانہ ہمارا تھا جو گزر گیا، جبکہ یہ زمانہ آج کل کی لڑکیوں کا ہے، اور آج کی لڑکیاں بہت لاپرواہ ہیں، اور پھر دور نے کتنی ترقی بھی کر لی ہے، کتنی آسانیاں ہو گئی ہیں، کتنی مشینری نکل آئی ہے، اب تو ضروری ہو گیا ہے ہر مہینے چیک اپ کروانا۔ ہاں بس دوائیوں سے جان جاتی ہے، ہم تو بنا دوائیوں کے
بھاگتے دوڑتے تھے، جانتا ہوں ماما، حارث انہیں آخر میں ٹوکتا ہنس کر بولا۔ تو زرین بھی ہنس تھی، یہاں وہ ہنس رہے تھے اور وہاں شہزین کی جان جا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی چیک اپ کی مصیبت سے کیسے چھٹکارا پایا۔ امی جان تو اپنا زمانہ لے کر بیٹھ گئی، تم اپنی بتاؤ کیا کہتی ہو؟ حارث پھر سے اس کی طرف ہوا۔ حارث، میرا فی الحال کوئی موڈ نہیں ہے کہیں جانے کا، کل پرسوں تک چلیں گے، تم ڈاکٹر سارا سے اپائنٹمنٹ لے لینا۔ شہزین نے اکتا کر جواب دیا۔ میں تو آج کی اپائنٹمنٹ لینے والا تھا، مگر ہے چلو ایک دو دن بعد کی لے لیتا ہوں۔ حارث بھی مان گیا، یوں تو اسے اپائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں تھی، وہ ڈاکٹر سارا کا تو کیا، جس بھی ڈاکٹر سے جس کا بھی چیک اپ کروانا چاہتا فوری کروا سکتا تھا، مگر اس نے بھی کچھ اصول بنا رکھے تھے۔ روز پیشنٹس کی لائن لگی ہوتی تھی، وہ اپنی باری کے انتظار میں بیٹھے ہوتے تھے، اور وہ اگر اپنے گھر کے فرد اور جاننے والے کو بنا اپائنٹمنٹ کی چیک کرواتا رہے تو یہ باقیوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی۔ میرا بس ہو گیا، میں روم میں جا رہی ہوں۔ وہ بیزار سے پلیٹ پر ایک ہسکائے اٹھنے لگی۔ یہیں بیٹھی رہو جب تک یہ پورا پراٹھا ختم نہ کر لو، تب تک یہاں سے اٹھنا مت۔ حارث نے سختی سے اسے روکا، مگر حارث، اگر مگر کچھ نہیں، چپ چاپ سارا فنش کرو۔ اب کہ اس نے کم سختی کی تو شہزین جبڑے بھینچتی خود پہ ضبط کیے بیٹھ گئی اور مرے دل کے ساتھ نوالے توڑنے لگی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے سب خیر خیریت سے ہو گیا، کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے۔ شادی کی تیاریوں سے لے کر آخری فنکشن تک میں تو جلے پیر کی بلی ہی بنی رہی۔ رانیہ کی شادی ہو چکی تھی، پرسوں ولیمہ تھا اور سب خوش اسلوبی سے سر انجام پایا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، اب جا کے سکون کی سانس آئی ہے، مگر نرمین، رانیہ کے جانے کے بعد سے گھر کتنا سونا سونا سا لگنے لگا ہے، حالانکہ اسے گئے ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں۔ مکرم کو تو ابھی سے رانیہ کی یاد آنے لگی تھی، اور نہیں تو کیا، یوں تو ہمارے پاس اتنا بیٹھتی بھی نہیں تھی، نہ زیادہ باتیں کرتی تھی، مگر پھر بھی اس کے جانے کے بعد سے ایسا لگ رہا ہے جیسے گھر کی رونق ہی ختم ہو گئی ہو۔ نرمین بھی اداسی سے گویا ہوئی۔ بس اللہ سے دعا ہے ہماری بیٹی ہمیشہ خوش رہے۔ مکرم نے دعا کی تو نرمین نے صدقے دل سے آمین کہا۔ ویسے ہمارے گھر کی دوسری رونق کہاں ہے؟ اب کہ مکرم نے خالہ کے متعلق پوچھا۔ ہوگی یہیں کہیں، بلکہ ہاں، اسکول سے آگے سیدھا لان میں چلی گئی تھی، نرمین نے بتایا۔ کھانا کھایا اس نے؟ نہیں، میں نے پوچھا تھا مگر کہنے لگی دل نہیں چاہ رہا، اداس لگ رہی تھی، شاید ماں باپ کی یاد آ رہی ہوگی۔ نرمین نے جو محسوس کیا بتانے لگی۔ اچھا، میں دیکھ کے السلام علیکم۔ وہ اٹھنے کو تھے جب التمش چلایا۔ وعلیکم السلام۔ تم اس ٹائم یہاں کہاں؟ مکرم نے گھڑی پہ نظر ڈالی جو 1 بجا رہی تھی۔ کچھ زیادہ کام نہیں تھا تو سوچا لنچ گھر جا کے کر لوں۔ التمش بتاتا ہوا ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ اچھا کیا، ہم ابھی رانیہ کی بات کر رہے تھے، کتنی فکر تھی تمہاری ماں کو اس کی شادی کی، مگر دیکھو جھٹ پٹ رشتہ ہوا، جھٹ پٹ وہ رخصت ہو کے اپنے گھر چلی گئی۔ مکرم بنا اس کے پوچھے بتانے لگے۔ مجھے تو اس کے بیچارے شوہر پہ ترس آ رہا ہے، وہاں جا کے اس کا جینا محال کر رہی ہوگی۔ التمش شرارت سے گویا ہوا۔ شرم کرو، میری بیٹی بہت سلجھی ہوئی اور سمجھدار ہے، دیکھنا کیسے اپنا گھر سنبھال لے گی، بلکہ اس نے یہاں رہنا ہی کب ہے، سویڈن چلی جائے گی اپنے شوہر کے ساتھ، ساس سسر تو پہلے ہی نہیں، جیٹ جٹھانی سے بھی دور رہے گی، تو کوئی نوک جھونک نہیں ہوگی، کام کی تو کوئی پریشانی ہی نہیں، نوکر چاکر تو ہوں گے ہی وہاں۔ نرمین التمش کی بات پہ جھٹ سے بولی، جبکہ مکرم نے التمش کی بات پہ محض ہنسنے پہ ہی اکتفا کیا تھا۔ تبھی تو میں صرف شوہر کی بات کر رہا ہوں جس کے ساتھ اسے رہنا ہے، بیچارہ۔ التمش باز نہ آیا، رانیہ یہاں ہوتی تو اسے 2 4 سنا کے ہی دم لیتی۔ اچھا بس کرو مذاق، تمہاری ماں تو سیریس ہی ہوتی جا رہی ہے۔ مکرم نے ہنستے ہوئے التمش کو روکا۔ ویسے کتنا سکون ہو گیا نا گھر میں، پاپا آپ نے محسوس کیا؟ التمش کچھ وقت ہی خاموش رہا اور پھر سے شروع ہو گیا۔ میں تو یہ محسوس کر رہا ہوں کہ تمہیں اپنی بہن کی کچھ زیادہ ہی یاد آ رہی ہے، تبھی بار بار اس کا ذکر کر رہے ہو۔ مکرم مذاق کرنے کے بجائے سچ بات بولے۔ خیر اب تھوڑی بہت یاد تو آتی ہی ہے، وہ تھوڑی بہت بولا۔ تھوڑی نہیں، صرف بہت۔ مکرم نے اس کے جملے کی تصحیح کی۔ ہاں مگر کیا کیا جا سکتا ہے، اسے ایک نہ ایک دن اس گھر سے رخصت ہونا ہی تھا، بلکہ وہ تو یہاں سے کافی دور چلی جائے گی اور بس فون پہ ہی دیکھا کریں گے ہم اسے، جو بھی ہے بس وہ خوش رہے اپنے شوہر کے ساتھ۔ التمش کو اس کے پاکستان سے چلے جانے کا سوچ کے زیادہ اداسی گھیر جاتی تھی۔ یہ تو ہے بیٹا، خیر ہم بیٹی کے فرض سے تو سب کا دوش ہو گے، اب بس تمہارے گھر بسانے کے منتظر ہیں، تم کہو تو بات کروں عفان سے، شادی کی تاریخ رکھ لیں ہم۔ مکرم اب اس کے سر پہ صحرا سجانے کی طرف ہوئے، جبکہ التمش نے اب کی سنجیدگی سے ان کی طرف دیکھا۔ میں ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہوں پاپا، ابھی مجھے تھوڑا اور وقت چاہیے، میں چاہتا ہوں میں اور مہاجبین ایک دوسرے کو مزید اچھے سے جان لیں۔ التمش نے انڈرسٹینڈنگ کا بہانہ بنایا۔ اور کتنا وقت چاہیے سمجھنے کے لیے؟ اگر سمجھنا ہی ہے تو پھر اس سے بات بھی تو کیا کرو، نہ تم اسے فون کرتے ہو نہ اس سے ملتے ہو۔ بیٹا ہم نے یہ منگنی اسی لیے کی ہے تاکہ تم دونوں ایک دوسرے کو وقت دو، ایک دوسرے کو سمجھو، مگر تم تو اس سے بات ہی نہیں کرتے۔ مکرم کے بجائے نرمین بولی۔ منگنی کے بعد سے التمش کی 1 2 بار ہی مہاجبین سے کال پہ بات ہوئی تھی، جبکہ ملاقات تو رانی کی شادی کے سبب ہی فنکشنز پہ ہوتی رہی تھی۔ التمش نے سوائے مہاجبین کی تعریف کرنے کی اس سے کوئی خاص باتیں نہیں کی تھی، وہ اسے سجی سوری اچھی لگی تھی تو اس نے تعریف کر دی، جانتا تھا کہ وہ اسی کے لیے سج سج کے آتی ہے، ورنہ وہ بہت سادگی پسند لڑکی تھی۔
ماما مجھے یہ سب پسند نہیں، وہ ماتھے پہ شکنے لیے بولا۔ میں کون سا تمہیں آج کل کے عاشقوں کی طرح 24 گھنٹے فون سے چپکا رہنے کا بول رہی ہوں، یا یہ کہے تم اس کے لیے آئے روز گفٹس خریدو اور اسے گھمانے لے کر جاؤ۔ میں تو صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ خود کو اور اسے وقت دو، اور وہ اس طرح کہ کبھی اس کا حال چال پوچھ لیا کرو، اسے لنچ یا ڈنر پہ لے جایا کرو۔ اس بار بھی نرمین ہی بولی، ٹھیک ہے ماما میں دیکھوں گا، ابھی تو آپ یہ بتائیں کہ حالہ کہاں ہے، اسکول سے آگے کیا؟ اس نے اس ٹاپک کو لپیٹ دینا چاہا۔ دیکھنا نہیں عمل کرنا ہے، اور حالہ لان میں ہے، نرمین پہلا جملہ سختی سے بولی۔ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا، اسکول سے آتے ہی باہر چل گئی، شاید کسی بات پہ اداس ہے، میں اسی کے پاس جا رہا تھا، تم پوچھو ذرا اس سے کس بات کی اداسی ہے۔ کب سے خاموش بیٹھے مکرم بولے، اچھا میں دیکھتا ہوں۔ آج پھر سے شدت سے ماں باپ کی یاد سوار ہوئی ہوگی، یہی سوچ کے التمش اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ لان میں آیا تو وہ زینوں پہ بیٹھی ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ ٹکائے اداس سے نظر آ رہی تھی۔ حالہ بابا کی جان آپ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ پاپا بتا رہے تھے آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ التمش بھی آہستگی سے اس کے پاس نچلے زینے پہ آ بیٹھا، وہ اس کی موجودگی پہ چونکی۔ آمش بابا بھوک نہیں ہے، وہ بنا چہرہ ہاتھوں سے ہٹائے بولی۔ کیوں بھوک نہیں ہے؟ آپ کو تو بہت بھوک لگتی ہے نا، پھر آج کیا ہوا؟ حالہ کھانے میں بالکل تنگ نہیں کرتی تھی، شوق سے کھا پی لیتی تھی۔ پتہ نہیں، وہ ہولے سے گویا ہوئی۔ خالہ جان آپ سے کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ اسکول میں کسی نے آپ کو تنگ کیا ہے کیا؟ مکرم نے کہا کہ وہ اسکول سے آتے ہی باہر چلی گئی ہے، تبھی اس نے سوچا کہ اسکول میں کچھ ہوا ہوگا۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر کیا بات ہے؟ آپ اتنا اداس کیوں؟ دیکھو جب تک آپ مجھے نہیں بتاؤ گے میں تو پریشان ہی ہوتا رہوں گا نا۔ التمش نے اپنی پریشانی کی بات کی تاکہ اسی کی خاطر وہ بتا دے۔ آپ کو پتہ ہے آج اسکول میں پیرنٹس میٹنگ تھی، سب کی ڈیڈ ماما آئے تھے، بس میرے ہی نہیں تھے۔ مجھ سے ٹیچر نے پوچھا کہ آپ کے ماما یا ڈیڈ کیوں نہیں آئے، تو میں نے کہا وہ بہت دور چلے گئے ہیں، خالہ کو بالکل یاد نہیں کرتے۔ میرے سبھی کلاس فیلوز اپنے ڈیڈ ماما کے ساتھ واپس گئے، بس میں ہی تھی جو ڈرائیور کے ساتھ واپس آئی۔ حالہ نے اپنی اداسی کا سبب بتایا۔ روز حالہ کو ڈراپ تو التمش خود ہی کرتا تھا، مگر پک اسے زیادہ تر ڈرائیور ہی کرتا تھا۔ کبھی کبھی وہ خود بھی پک کر لیتا تھا، خاص کر تب جب واپسی پہ اسے کہیں لے جانے کا ارادہ ہوتا۔ آج پیرنٹس میٹنگ تھی، مگر آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ التمش کو دکھ ہوا کہ میٹنگ تھی تو وہ چلا جاتا، کم از کم حالہ خود کو اکیلا پا کے اداس تو نہ ہوتی۔ آپ نے ڈائری دیکھی تو تھی؟ حالہ کی ڈائری پہ چٹ لگی تھی، کوئی بھی نوٹس جاری کرنا ہوتا تو بچے کی ڈائری پہ چٹ کی صورت میں اطلاع دے دی جاتی تھی، مگر وہاں تو کوئی چٹ نہیں تھی۔ شاید ادھر کے بیگ میں ہی کہیں گر گئی ہو، لیکن اگر آپ کو پتا تھا تو آپ مجھے بتا دیتی، میں چلا تھا آپ کے اسکول۔ التمش نے دماغ پہ زور دیا، مگر اسے نہ یاد آیا کہ پیرنٹس میٹنگ کے متعلق کوئی نوٹ اس نے دیکھا ہو۔ مگر آپ تو میرے ڈیڈ نہیں ہیں نا، پھر آپ بھلا کیوں جاتے؟ حالہ نے اپنی معصومیت میں جو بات بولی اس سے التمش کا دل ایک دم سے دھچکا کھا کے رہ گیا۔ اس کا دل لمحے بھر کے لیے سکڑ سا گیا۔ کیا آپ مجھے ابھی بھی اپنا ڈیڈ نہیں مانتی؟ نہ جانے کیوں اس نے یہ سوال پوچھا۔ میں آپ کو اپنا ڈیڈ کیوں مانوں گی؟ آپ تو عامش بابا ہیں نا، میرے ڈیڈ تو آپ کبھی نہیں بن سکتے۔ جیسے آپ جیسا کوئی نہیں، ویسے ہی میرے ڈیڈ جیسا بھی کوئی نہیں۔ حالہ دکھی پن سے بولی اور قطعی انداز میں بولی، جبکہ التمش کے لب تو اس کی اس قطعی بات پہ بستہ ہو کے رہ گئے کہ وہ اس کا ڈیڈ کبھی بن ہی نہیں سکتا۔ حالہ نے تماچا نہیں مارا تھا، مگر اس کا یہ جملہ اسے تماچے کی صورت میں لگا تھا۔ اس کے گال دہکنے لگے تھے اور دل لہو لہان ہوا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ بتا دے کہ ارحم تمہارا باپ نہیں ہے، میں ہوں تمہارا باپ، میری بیٹی ہو تم، مگر وہ جلن میں آ کر اس ننھی بچی کے نازک سے دل کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا تھا۔ وہ پہلے ہی ان دونوں سے دور کیسے گن گن کے دن کاٹ رہی تھی۔ وہ حقیقت بتا کے اس کے وقت کو مزید مشکل نہیں بنانا چاہتا تھا، بلکہ حقیقت بتا کے اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ایسے وہ اسے چھوڑ کے سوزین اور ارحم کے پاس جانے کی ہی ضد کرتی۔ اسے نہیں سمجھنا تھا حقیقی اور غیر حقیقی ماں باپ کا مطلب، اسے بس اپنے وہ ماں باپ چاہیے تھے جنہوں نے شروع سے اسے پالا تھا، شروع سے اسے اپنے ساتھ رکھا تھا، اور التمش کو یہ بخوبی اندازہ تھا۔ ہاں، شاید میں آپ کا ڈیڈ کبھی نہیں بن سکتا، وہ تکلیف سے گویا ہوا، بالکل مدھم آواز میں بولا کہ اپنی آواز صرف وہ خود ہی سن سکا۔ میں اپنے ڈیڈ اور ماما کو بہت زیادہ مس کرتی ہوں۔ آمش بابا آپ مجھے میرے گھر لے چلے نا، وہ اس کے دل کی حالت سے انجان بولے۔ مگر بیٹا آپ کی ماما اور ڈیڈ تو وہاں ہیں ہی نہیں، وہی تکلیف دہ بات۔ میں جانتی ہوں، مگر نینی اور باقی سب تو ہوں گے نا، اور میرا روم، میں اپنے روم اور ڈیڈی کو بہت زیادہ مس کرتی ہوں۔ اس نے اپنی نینی اور ڈیڈی کا ذکر کیا۔ وہاں کوئی نہیں ہے حالہ، جب آپ کے ماما ڈیڈ اور آپ ہی وہاں نہیں ہیں تو باقیوں کا کیا کام وہاں؟ آپ کی ماما اور ڈیڈ نے سب کو چھٹی دے دی ہوگی نا، گھر تو لاکڈ ہوگا۔ التمش نے وہ بات اس سے بتائی جو اس کی سوچ میں نہیں آئی تھی۔ اوہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ حالہ جلد سمجھ آیا کرتی تھی۔ اب بتاؤ اب بھی وہاں جانا ہے کیا؟ التمش کو پتا تھا اب اس بار وہ انکار ہی کرے گی، کیونکہ ہاں کہنے کا کوئی فائدہ تو تھا نہیں۔ میں کیسے جا سکتی ہوں؟ جب ڈیڈ اور ماما آئیں گے تب چلی جاؤں گی۔ ویسے وہ کب آئیں گے آمش بابا؟ حالہ نے وہ سوال پوچھ لیا جس کا جواب دینا ہمیشہ ہی اس کے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ میری کافی ٹائم سے ان سے بات نہیں ہوئی، میں پوچھوں گا کہ کب واپس آ رہے ہیں۔
اس نے بات نہ ہونے کا بہانہ بنا کے ٹالنا چاہا۔ اچھا اب اپنا موڈ ٹھیک کرو، چلو کہیں باہر لنچ پہ چلتے ہیں۔ التمش نے اسے گھومنے پھرنے کا لالچ دینا چاہا۔ جہاں میں بولوں گی وہاں چلیں گے کیا؟ اس نے جانے سے منع نہیں کیا تھا۔ جہاں بولو گی وہیں لے چلوں گا، پہلے کبھی منع کیا ہے کیا؟ اس نے حامی بھری تو حالہ نے جس کا نام لیا اس کے نام پہ التمش کا چہرہ بجھ سا گیا۔ حالہ آج تو نہیں، ہم ایسا کریں گے وہاں کل چلیں گے، ابھی ایسا کرتے ہیں ماہی آنٹی کی طرف چلتے ہیں۔ التمش نے اسے وہاں لے جانے سے ٹالنا چاہا۔ کل پکا چلیں گے نا؟ حالہ تو ماہی سے زیادہ کہیں اور جانے میں انٹرسٹڈ تھی۔ اگر میں بزی نہ ہوا تو ضرور، خیر ابھی تو آپ کی ماہی آنٹی کے پاس چلتے ہیں، یقیناً وہ آپ کو مس کر رہی ہوں گی۔ التمش اس کا کسی کے ساتھ تو دل لگانا چاہتا تھا، تبھی ماہی کی طرف جانے کا سوچا۔ مگر میں تو ایزل آپی کو مس کر رہی ہوں نا، ہم دوبارہ ان کے پاس گئے ہی نہیں۔ وہ مرجھائے چہرے کے ساتھ بولی۔ اس کا دل ایزل سے ملنے کو چاہ رہا تھا جو اسے بالکل اپنی ماں جیسی لگتی تھی۔ پتہ ہے وہ مجھے بالکل ماما جیسی لگتی ہیں، انہیں دیکھ کر مجھے ماما یاد آتی ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے ان سے باتیں کرنا، انہیں دیکھنا۔ تو یہ وجہ تھی جو وہ ایزل کے پاس جانا چاہتی تھی، جبکہ یہ جان کر کہ ایزل کے سبب اسے اپنی ماں مزید یاد آئے گی، التمش نے اب تو بالکل بھی اسے وہاں نہ لے جانا چاہا۔ آپ کو ماہی آنٹی اچھی نہیں لگتی کیا؟ وہ حالہ کی باتوں کے جواب میں پھر سے مہاجبین کا ذکر کر گیا۔ التمش چاہتا تھا کہ حالہ اپنا دل ماہی کے ساتھ لگائے تاکہ اسے ایزل سے دور رکھ سکے اور آنے والے وقت میں بھی آسانی ہو جائے، یعنی جب وہ حالہ کی ماں کی حیثیت سے یہاں آئے تو حالہ کو اسے قبول کرنے میں کسی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ چاہتا تھا وہ دونوں پہلے ہی ایک دوسرے سے خوب گھل مل جائیں، اور مہاجبین کے پاس جانے کی ایک تیسری وجہ بھی تھی، اور وہ یہ کہ گھر والوں کا، خاص کر ماں کا شکوہ ختم ہو جائے کہ وہ مہاجبین کو وقت نہیں دے رہا۔ اچھی لگتی ہیں مگر ایزل اپی ان سے زیادہ کیوٹ ہے، وہ بچی تھی اور بچے تو سچ اور سادگی سے ہی کام لیتے تھے۔ آپ ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کرو گی تو وہ آپ کو ایزل سے بھی زیادہ کیوٹ لگنے لگ جائیں گی، اس لیے اٹھو اب ان کے پاس چلیں۔ التمش نے ایزل نامے کو یہیں بند کر دینا چاہا۔ کیا تم بوتیک میں ہو؟ حالہ کو کھڑا کرنے کے بعد اس نے مہاجبین کو میسج کیا۔ یوں تو وہ اس وقت بوتیک ہی ہوتی تھی، مگر اس نے کنفرم کرنا چاہا کیونکہ وہ اپنے ہونے والے سسرال جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ آپ ایسا کرو ڈریس چینج کر کے آؤ، میں آپ کو گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں، لنچ ہم باہر کریں گے۔ اس نے مہاجبین کے رپلائی کا انتظار کرنا چاہا کہ حالہ کے ریڈی ہونے تک شاید آ ہی جائے۔ اوکے میں ابھی آتی ہوں۔ حالہ کا موڈ کچھ حد تک ٹھیک ہو ہی چکا تھا، وہ اوکے کہتی اندر چلی گئی جبکہ التمش گاڑی میں آ بیٹھا۔ ہاں مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تقریباً 5 منٹ بعد اسے مہاجبین کا جواب موصول ہوا تو التمش مزید ٹائپنگ کرنے لگا۔ میم آج سٹاف کافی کم ہے، 5 ورکرز نے آف کیا ہے جبکہ 3 ڈیوٹی پہ ہیں مجھ سمیت، جبکہ آج ہمیں کئی آرڈرز پورے کرنے ہیں۔ ابھی تک پیکنگ بھی نہیں ہوئی۔ مہاجبین ابھی کچھ دیر پہلے ہی بوتیک گئی تھی اور اب اس کی سیکرٹری نے اسے سٹاف کی غیر حاضری کا بتایا۔ اس کی ایک سٹاف ممبر کی شادی تھی اور اس نے سبھی کو مدعو کیا تھا اور باقی کا سٹاف اسی کی شادی کے لیے چھٹی پہ تھا، مگر نہ مہاجبین گئی تھی نہ باقی 3 لڑکیاں۔ وہ اپنا موبائل چیک کر رہی تھی، سیکرٹری کی بات پہ موبائل رکھنے کو ہی تھی جب دیکھا کہ 5 منٹ قبل التمش کا میسج موصول ہوا ہے۔ تم ایسا کرو سارے آرڈرز کی لسٹ دیکھو، کس کو کیا بھجوانا ہے، جا کے پیکنگ شروع کرو، میں بھی آتی ہوں۔ وہ اسے جواب دے کے ساری توجہ اس پر سے ہٹائے بے صبری سے التمش کا میسج کھولنے لگی۔ آج پہلی بار اس نے خود سے اسے میسج کیا تھا، وہ بے چین اور خوش کیسے نہ ہوتی، لب بے ساختہ مسکرا اٹھے تھے۔ وہ اسے پوچھ رہا تھا وہ بوتیک میں ہے اور اس نے جھٹ سے ہاں میں جواب دے دیا۔ اگر تم مصروف نہیں ہو تو لنچ پہ چلیں؟ وہ مصروف نہ ہو اسی خیال کے تحت التمش نے پوچھا جبکہ اس کی اس آفر پہ مہاجبین کا دل خوشی سے بھر آیا۔ لبوں پہ ٹھہری مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی مگر پھر کچھ سوچ کر پھیکی پڑی۔ آج سٹاف کم تھا اور اسے سیکرٹری کے ساتھ مل کے کام کروانا تھا تاکہ آج ہی سارے آرڈرز کلیئر کر سکے۔ مصروفیت تو آج تھی ہی مگر اس مصروفیت کے سبب وہ التمش کو انکار کیسے کر سکتی تھی؟ اس سے ملنے کا موقع روز روز تھوڑی نہ ملتا تھا اور نہ ہی ایسی آفرز وہ روز کرواتا تھا۔ اوکے پھر میں 10-15 منٹ تک تمہیں پک کرنے آ رہا ہوں۔ التمش اسے یہ آخری میسج کر کے فون رکھ گیا جبکہ مہاجبین کے تو ہاتھ پیر پھول گئے۔ اوف یہ تو آ رہے ہیں، اب میں کیا کروں، کام کتنا بکھرا پڑا ہے۔ وہ پھولے پیروں کے ساتھ اٹھی اور بیسمنٹ کے زینے اترنے لگی۔ سیکرٹری اپنا کام کر رہی تھی، ساتھ دوسری ورکر کو بھی لگایا ہوا تھا جبکہ ایک ورکر اوپر شاپ دیکھ رہی تھی۔ تم لوگ ایسا کرو جتنا کام ہوتا ہے کر لو، میں 1-2 گھنٹے تک آ کے سب دیکھ لوں گی، زیادہ ضرورت پڑی تو زینب کو بھی ساتھ لگا لینا اور ڈور پہ کلوز کا بورڈ لگا لینا۔ مہاجبین نے اپنے جانے کی اطلاع دی اور اوپر چلی گئی، اپنا موبائل بیگ میں رکھا اور التمش کا انتظار کرنے لگی۔ شہزین تم نے دوائی کھا لی؟ زرین دروازے پہ دستک دیتی ہاتھ میں دودھ کا گلاس لیے اندر آئیں تو اسے سر پکڑے بیٹھا پایا۔ کیا ہوا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ پہلا سوال وہی رہ گیا۔ انہوں نے اگلا سوال کر ڈالا۔ شہزین کا جی تو چاہا کہہ دے کہ سر پھٹ رہا ہے میرا، اکیلا چھوڑ دے مجھے، مگر کہہ نہ سکی کیونکہ اس صورت میں زرین ڈاکٹر کا شوشہ چھوڑ دیتی کہ چلو ہسپتال چلتے ہیں، کیونکہ ایسی حالت میں وہ اسے گھر سے بھی کوئی پین کلر نہ دیتی کہ کہیں بچے پہ کوئی اثر نہ پڑ جائے۔
جبکہ وہ ہاسپٹل سے ہی تو جان چھڑوانا چاہ رہی تھی۔ چیک اپ کا سن کے ہی تو سر درد لگ چکا تھا۔ نہیں، میں بس سوچ رہی تھی کہ 1-2 دن ماما کی طرف رہ آؤں۔ وہ واقعی یہاں سے نکلنے کا سوچ رہی تھی تاکہ حارث کے ارادے سے بھاگ سکے۔ حارث سے پوچھا تم نے؟ وہ اس کے پاس بیٹھی۔ نہیں، ابھی تو سوچا ہے جانے کا۔ حارث کو چھوڑے نا، آپ پرمیشن دے دیں۔ وہ لمبے چوڑے کاموں میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ میں تو دے دوں کہ مجھے بھلا کیا اعتراض ہوگا، مگر بیٹا، بیوی کے لیے سب سے پہلے شوہر کی اجازت ضروری ہوتی ہے۔ جو کہتا ہے تو بے شک ہفتہ رہ آؤ، مگر تم وہاں جا کے خود سے اور لاپرواہ ہو جاؤ گے، اتنا مجھے بخوبی اندازہ ہے۔ زرین کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ میں اگر ہو بھی جاؤں لاپرواہ تو ماما اور انوشی تو ہے نا میرا خیال رکھنے کے لیے۔ انوشی سے کہاں بنتی تھی اس کی، وہ تو بس انہیں دکھانے کو بولی۔ اچھا چلو، حارث کو کال کر کے پوچھ لینا، ابھی تو تم دوائیاں کھاؤ۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل کے دراز سے ساری دوائیاں نکالیں۔ آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں، میں کھا لوں گی۔ دوائیاں دیکھ کر تو اسے ہول پڑتے تھے۔ کھا لو گی نہیں؟ کھا رہی ہوں، چلو کھاؤ میرے سامنے۔ انہوں نے اسے ڈھیلا پڑنے سے روکا کہ بعد میں نہیں بلکہ ابھی۔ اچھا نا آنٹی، کھا لیتی ہوں ابھی، آپ دوبارہ آ کے دیکھ لیجیے گا۔ وہ اب چڑھنے لگی تھی۔ وہ تو میں دیکھوں گی ہی۔ وہ مسکرا کر اٹھی اور کمرے سے نکل گئی، جبکہ آگے ہو کر دروازے کے باہر دیکھتے ہوئے ان کے جانے کا یقین کرتی شہزین نے جلدی سے دوائیاں پکڑیں اور ایک ایک کر کے سب میں سے ایک ایک گولی نکال کر ساری دودھ میں ڈال دی۔ جب وہ اس میں گھل گئیں تو سارا دودھ واش بیسن میں بہا آئی۔ کون کھائے یہ کڑوا زہر، اور وہ بھی بلا وجہ؟ بڑبڑاتی ہوئی وہ حارث کو کال ملانے لگی۔ حارث شاید فارغ ہی تھا، تبھی فوراً سے کال اٹھا لی۔ شہزین نے بنا وقت ضائع کیے گھر جانے کی بات کر ڈالی۔ پہلے تو حارث نے منع کر دیا، مگر پھر اس کی ضد پہ مان گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، خود مت جانا، میں شام میں آتا ہوں تو تمہیں چھوڑ آؤں گا۔ وہ آخر راضی ہوا۔ کیا تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں ماما کی طرف جانے کی بجائے کہیں اور چلی جاؤں گی؟ شہزین شکوہ بھرے لہجے میں بولے۔ ایسی بات نہیں ہے شہزین، میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمہیں چھوڑنے جاؤں گا تو انوشی اور سعادی سے بھی مل لاؤں گا۔ حارث نے اس کی غلط فہمی دور کی، جبکہ سچ تو یہی تھا کہ حارث کو واقعی شہزین کا بھروسہ نہیں تھا کہ کب کہاں سے اپنے آوارہ دوستوں کے پاس چلی جائے۔ اسے اس کے گھومنے پھرنے پہ اعتراض نہیں تھا، بس وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے لا علم نہ رکھے۔ ٹھیک ہے، جلدی آ جانا۔ شہزین نے روکھا سا جواب دے کر کال کٹ کر دی۔ تمہارے پاس 1-2 دن کا ہی وقت ہے شہزین، ماما کی طرف جا کے کوئی موقع پا کے مس کیریج والا کام کر لینا۔ یہاں تو حارث سر پہ سوار رہے گا، وہاں صرف ماما اور انوشے ہوں گی اور ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ہاں، مجھے یاور کی ہیلپ لینی ہوگی۔ تو یہ تھی وجہ اپنی ماں کی طرف جانے کا ارادہ کرنے کی، تاکہ وہ وہاں اپنا کام کر سکے۔ آپ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ صبح مجھے سوتا چھوڑ کے کیوں چلے گئے تھے؟ ایزل یہ سوال صبح سے دل میں لیے بیٹھی تھی، اب پوچھنے لگی۔ تمہاری نیند کے خیال سے تمہیں نہیں اٹھایا، اور یہ ذرا تم پیچھے ہو کے بیٹھو یار، ساتھ چپک کیوں رہی ہو؟ مجھے بیڈ سے نیچے گراؤ گی کیا؟ وہ اسے جواب دیتے اسے پیچھے ہٹاتے بولے، کیونکہ اس کے آگے ہونے سے وہ کھسک کے کنارے تک پہنچ گئے تھے۔ ہاں، آپ کو گرا کے مزے سے پورے بیڈ پہ پھیل جاؤں گے، وہ بازو ان کے چہرے کے آگے پھیلا کر بولی، تو اس کے ایسا کرنے سے انہیں لیپ ٹاپ کی سکرین نظر آنا بند ہو گئی۔ تو جاؤ پھیل جاؤ، کیونکہ ابھی بھی پورا بیڈ خالی پڑا ہے، مجھے تو تم نے کنارے پہ ٹکایا ہوا ہے۔ وہ اس کا بازو آنکھوں کے سامنے سے ہٹاتے بولے، مگر مجھے تو آپ کے ساتھ چپکنا ہے۔ وہ ان کے گلے میں باہیں ڈالی، انہیں ٹہکا دے کر بولی، ایزل جو کرنا ہے کرو، مگر تنگ مت کرو یار۔ آگا فارس لیپ ٹاپ لیے بیٹھے اپنا کام کر رہے تھے، جبکہ ایزل فارغ بیٹھی انہیں تنگ کر رہی تھی۔ کبھی ان کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگ جاتی، کبھی ان کی کی بورڈ کو چھیڑنے لگ جاتی، کبھی ان کے بازو کو کھینچ کے سر جوڑ کے بیٹھ جاتی، جس پہ ان کا کی بورڈ پہ انگلیاں چلاتا ہاتھ رک جاتا۔ تنگ نہیں کروں تو اور کیا کروں، میں بور ہو رہی ہوں آگا۔ اس نے اپنا مسئلہ بتایا کہ اسے کرنے کو کچھ نہ کچھ چاہیے، سو وہ انہیں تنگ کرنے لگے۔ تم اپنی بوریت مٹانے کو مجھے بکرا کیوں بنا رہی ہو؟ دیکھ نہیں رہی میں کام کر رہا ہوں، یا تم مجھے اریٹیٹ کر رہی ہو؟ ہٹو پیچھے۔ وہ اسے اپنے بازو سے پیچھے ہٹاتے بولے، کیونکہ اس کے وزن کے سبب وہ ایک بہت ضروری میل نہیں لکھ پا رہے تھے۔ کیا کام کر رہے ہیں؟ لائیں میں کر دیتی ہوں۔ اوہ اوکے، آپ میل لکھ رہے تھے، کوئی بات نہیں، میں لکھ دیتی ہوں۔ اس نے لیپ ٹاپ کھینچ کر اپنے قبضے میں لیا اور دیکھنے لگی کہ وہ کیا کر رہے تھے۔ تم کیا لکھ رہی ہو؟ اسے کی بورڈ پہ انگلیاں چلاتا دیکھ کر انہوں نے آگے ہو کر دیکھنا چاہا، مگر نظر نہ آیا، کیونکہ وہ جھٹ سے سکرین پر ایک کھسکا گئی۔ ایزل خبردار، جو تم نے کچھ الٹا سیدھا لکھ کر بھیجا، میرا لیپ ٹاپ مجھے واپس کرو۔ انہوں نے اسے فضول حرکتوں سے خبردار کیا۔ سوری، مگر میں نے تو الٹا سیدھا لکھ بھی دیا اور بھیج بھی دیا، آپ مجھے خبردار پہلے نہیں کر سکتے تھے کیا؟ وہ معصومیت سے بولی تو آگا فارس نے فوراً لیپ ٹاپ اس کے ہاتھ سے جھپٹا اور جب سکرین کی طرف دیکھا تو بے ساختہ اپنا سر پکڑ لیا۔ وڑتا، وہ بولتے بولتے رہ گیا، اسٹوپڈ لڑکی، یہ کیا لکھ کے بھیج دیا؟ میں اس بندے کو ایک ضروری میل لکھ رہا تھا اور تم نے مٹا کر یہ کیا بونگی ماری ہے کہ ڈونٹ ڈسٹرب می، آئی ایم بزی۔ ذرا بتانا پسند کرو کہ کون سی مصروفیت دکھا رہا ہوں تمہارے ساتھ جو تم نے یہ لکھ کے بھیج دیا؟ وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولے۔ نہیں دکھا رہے تو دکھائے لیں، بند کریں اس لیپ ٹاپ کو اور مجھ سے باتیں کریں۔ مجھ سے باتیں کرنا بھی ایک بہت بڑا کام ہی ہے،
جو آپ کو اس وقت سر انجام دینا ہوگا۔ وہ بنا شرمندہ ہوئے دھڑلے سے بولی، کیوں؟ کوئی زبردستی ہے کیا؟ میرا خیال ہے تم سے باتیں بگاڑنے کے بجائے میں ذرا تمہاری اس حرکت پہ اس بندے سے ایکسکیوز کر لوں، کیونکہ وہ میرا کلائنٹ ہے اور میری طرف سے ایسا اسٹوپڈ میلوں سے جائے تو وہ مجھے قدرے نان پروفیشنل سمجھے گا۔ کیا ایفیکٹ پڑے گا یار میرا اس پہ؟ وہ اسے گھورتی نگاہوں سے دیکھتے بولے اور معذرت کی میل ٹائپ کرنے لگے کہ کسی اور کو کرنی تھی، غلطی سے آپ کو ہو گئی، کیونکہ میل انڈو تو کر نہیں سکتے تھے۔ انڈو کرنے کا دورانیہ 5 سیکنڈ تھا، جسے بڑھا کے انہوں نے 30 سیکنڈ کر رکھا تھا، مگر 30 سیکنڈ بھی ایزل کو ڈانٹنے میں برباد ہو گئے۔ آگا چھوڑے نہ اسے، ایزل بورگت سے بولی، تم چھوڑو مجھے، اپنی اس حرکت کے بعد ہاتھ مت لگانا مجھے۔ دیکھو اب وہ بندہ ہنس رہا ہے مجھ پہ، تم نے لاسٹ پہ وائفی کیوں لکھا پاگل لڑکی؟ اس نے آخر میں 3-4 سپیس دینے کے بعد وائف بھی لکھا تھا، جو پہلے آگا فارس دیکھ نہ پائے، مگر اب اس بندے کے ہنس کر اٹس اوکے میری وائف بھی ایسی کیوٹ حرکتیں کر دیا کرتی ہے لکھنے پہ آگا فارس کو جھٹکا لگا۔ انہوں نے دوبارہ میل دیکھا تو وائفی دیکھ کے ان کا میٹر گھوم گیا۔ وہ ایزل کا اپنے بازو پہ ٹھہرا ہاتھ جھٹکتے اسے جھڑپنے لگے۔ میں جو مرضی لکھوں اور پاگل ہوں گے آپ؟ کب سے بول رہی ہوں، میں بور ہو رہی ہوں، مجھ سے باتیں کری، میری طرف دیکھیں، مجھے بہت زیادہ اریٹیشن ہو رہی ہے، مگر آپ کو تو بس آفس کے کام کی پڑی ہے، میری تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے آپ کو۔ نہیں کرنی آپ کو مجھ سے بات تو ٹھیک ہے، اب میں بھی نہیں کروں گی آپ سے کوئی بات، جا رہی ہوں میں، بیٹھیں آپ یہاں اکیلے ہی، چھوڑ رہی ہوں جانا آپ کی۔ وہ رونے والی صورت بنا کر کہتی ان سے ناراضگی کا اعلان کرتی بیڈ سے اتر گئی۔ وہ روٹ کر جا رہی تھی تو آگا فارس کیسے جانے دیتے؟ وہ ساتھ ہی بول اٹھے، جہنم میں۔ وہ جل کر کہتی کمرے سے جانے کے بجائے صوفے پہ جا بیٹھی، یہیں ان کے سامنے بیٹھ کر انہیں اپنی ناراضگی کا احساس دلانا چاہتی تھی۔ مجھے تو کبھی یہ صوفہ جہنم نہیں لگا، پھر تم وہاں کیوں چلی گئی ہو؟ وہ بات کو مذاق کا رخ دیتے بولے، مگر ایزل نے دانستہ ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ یار تم تو واقعی ناراض ہو گئی ہو۔ اس بار بھی سناٹا۔ انہیں احساس ہوا کہ انہیں ایزل کو یوں ناراض نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کنڈیشن میں اکثر بیٹھے بیٹھے موڈ سوئنگز ہو جایا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر نے انہیں خاص طور پہ بتایا تھا، خواتین خود سے بھی اکتاہٹ کا شکار ہو جاتی ہیں، موڈ عجیب سا انداز اپنا جاتا ہے، جبکہ آپ کو ہر حال میں اسے خوش رکھنے کی کوشش کرنی ہے، اس کے موڈ سے گھبرانا نہیں ہے۔ اکثر لڑکیاں بلا وجہ غصہ بھی کرنے لگ جاتی ہیں۔ غرض کہ ڈاکٹر سارا نے کافی تفصیل سے انہیں سمجھایا تھا، دیکھو ایزل، غلطی تمہاری تھی، تبھی میں نے تمہیں ڈانٹا، بلا وجہ تھوڑی نہ کچھ کہا ہے، ناراض مت ہو اور واپس آ جاؤ۔ انہوں نے خود کو بے قصور ظاہر کیا اور اسے قصوروار، مگر وہ اس بات پہ بھی ان کے پاس جانے کے بجائے الٹا رخ پھیر گئی۔ اچھا بابا میری غلطی ہے، مجھے تمہیں ٹائم دینا چاہیے، لو بند کر دیا لیپ ٹاپ، اب نہیں کر رہا کوئی آفس کا کام، اب تو آ جاؤ پلیز۔ انہوں نے آخر ایزل کو کام پہ فوق کے دیا اور لیپ ٹاپ کی اسکرین فولڈ کر کے اسے سائڈ پہ ڈال دیا۔ ایزل نے اس بات پہ ذرا سا رخ پھیر کر دیکھا تو واقعی وہ اس کے لیے فری ہو کے بیٹھ گئے تھے۔ وہ اندر سے اترائی مگر بظاہر بے پرواہی دکھاتی پھر سے رخ پھیر کی۔ آؤ گی یا میں اٹھا کر لاؤں؟ انہوں نے مسکرا کر شوق سی دھمکی لگائی۔ مجھ سے بات مت کریں، اب کی بار وہ بولی، مگر بولی بھی تو انہیں چپ کروانے کو۔ تم سے بات نہیں کروں گا تو پھر کچھ اور کروں گا، یہ یاد رکھنا۔ وہ کام سے فری ہو کے کچھ زیادہ ہی فری ہونے لگ گئے تھے۔ I said don't talk to me، اب کہ وہ نخرے کر رہی تھی۔ So what should I do؟ وہیں بیٹھے بیٹھے انہوں نے ایک سوالیہ شوق جملہ پھینکا۔ should be quiet، چپ رہنے کا مشورہ دیا گیا جو آگا فارس کو بالکل پسند نہ آیا۔ What will you say if I want to do something else؟ وہ جاننا چاہتے تھے۔ I will still say that you should be quiet، مگر اس نے اپنا بیان اور ارادہ نہ بدلا۔ اب میرا کام چھڑوایا ہے تو میں چپ کیسے رہوں گا؟ میں تو اپنی پیاری مسز سے باتیں ہی کروں گا، ہاں باتوں کے ساتھ ہاتھوں کا عمل دخل بھی ہو جائے تو کوئی قباحت نہیں۔ وہ شرارتی نگاہوں سے اسے دیکھتے بولے، منانے کی کوشش پوری جاری تھی بلکہ چھیڑنے کی۔ تو کس نے کہا ہے کہ کام چھوڑ کے بیٹھے؟ آپ کریں اپنا کام، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی مصروفیت سے۔ وہ ناک سکیڑتی بولے، مگر جانا مجھے پڑتا ہے نا فرق آپ کی ناراضگی سے۔ وہ معصوم چہرہ بناتے بولے، پڑتا ہوتا تو مجھے بلانے کی بجائے پہلی بار میں خود ہی اٹھ کر میرے پاس آ جاتے۔ وہ بڑبڑائی مگر یہ بڑبڑاہٹ آگا فارس سن چکے تھے، تبھی مسکراتے ہوئے بیڈ سے اتر آئے۔ میں نے سوچا اس بار بیوی خود چل کر آ جائے، ہر بار بیچارہ شوہر ہی اس کی طرف قدم اٹھاتا ہے۔ وہ وجہ بتاتے اس کے روبرو گھٹنے کے بل فرش پہ بیٹھے۔ ہاں تو مت کرے شوہر اب ایسی زحمت۔ وہ روبرو بیٹھے شوہر سے نظریں پھیر کے، اب تو کر چکا۔ وہ کندھے اچکا کر بولے، یعنی مجھے منانے کے لیے میرے پاس آنا آپ کو زحمت لگتا ہے؟ وہ صدمے سے چور آواز میں بولے، میں تو بس مذاقن کہہ رہا تھا، وہ بھی تمہاری بات کے جواب میں۔ زحمت والی بات شروع تو تم نے ہی کی ہے نا؟ وہ سٹپٹا اٹھے اور وضاحت پیش کرنے لگے، کیونکہ ماننے کے بجائے وہ الٹا مزید ناراض ہو رہی تھی۔ میں جو مرضی کہوں، آپ نے کیوں کہا ہے ایسا؟ وہ اکڑ کر بولی۔ خیر یہ تو ٹھیک ہی کہا تم نے، مرضی تو تمہاری ہی چلتی ہے ہر بات میں کچھ کہوں میری کیا مجال؟ وہ فوراً سے بولی، میری مرضی چلتی ہوتی تو میں یہاں ناراض نہ بیٹھی ہوتی۔ وہ آنکھیں پھیلاتی بولی کہ اس کی مرضی چلتی ہوتی تو آگا فارس فوراً سے اس کی بات مانتے، کام چھوڑے اس کو ٹائم دیتے۔ یار چھوڑ چھاڑ تو دیا ہے سب، اب چھوڑو ناراضگی اور اٹھو، بیڈ پر چلو۔
انہوں نے اسے اٹھانا چاہا مگر وہ ان کا ہاتھ جھٹکتی رخ پھیر گئی۔ مجھے نہیں جانا۔ نخرے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے اور ڈریسنگ کی طرف نظریں گاڑے بیٹھی تھی۔ تھک جاؤ گی یہاں بیٹھی، چلو نا وہاں چل کر جیسے چاہو اپنی بوریت دور کرو، میں اویلیبل ہوں۔ اب پہلے ایزل منتیں کر رہی تھی، اب وہ کر رہے تھے۔ مجھے نہیں ہو رہی اب کوئی بوریت، وہ ڈھیٹ بنی بولی۔ مجھے تو ہو رہی ہے نا جان، اٹھ جاؤ نا پلیز، جو چاہو جیسے چاہو کرو، میں نہیں روکوں گا، پرومس۔ انہوں نے اب کی بار باقاعدہ وعدہ بھی کیا۔ ایزل اس پہ بھی انکار کرنے کو تھی جب اس کی نظر جو ڈریسنگ ٹیبل پہ ٹکی تھی ایک چیز پہ پڑی۔ اس چیز کو دیکھ کر اسے شرارت سوجی، بلکہ اپنی بوریت مٹانے اور آغا فارس کو تنگ کرنے کا بہترین حل نظر آیا۔ پکا نا، جو چاہوں جیسے چاہوں کروں، آپ نہیں روکیں گے؟ اس نے جھٹ سے پوچھا۔ پرومس کر رہا ہوں نا۔ انہوں نے شکر کیا کہ وہ ماننے کی طرف تو آئی۔ اوکے چلیں پھر اٹھ جائیں۔ وہ خود بھی اٹھتی انہیں بھی اٹھاتی بولی۔ تھینک گاڈ، زبان سے بھی شکر ادا کیا گیا۔ وہ بیڈ پہ جا کر بیٹھے تو دیکھا راستے میں ہی رک گئی تھی اور ڈریسنگ سے کچھ اٹھانے کے بعد اب دراز میں بھی کچھ تلاش کر رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو ایزل؟ انہیں نظر نہ آیا کہ اس نے ہاتھ میں کیا پکڑ رکھا ہے اور کیا ڈھونڈ رہی ہے۔ بتاتی ہوں، بلکہ دکھاتی ہوں، نہیں بلکہ لگاتی ہوں۔ مطلوبہ چیزیں لیے وہ بیڈ پہ ان کے پاس آ بیٹھی۔ دکھاؤ ایسا کیا ہے جو تم مجھے لگانے والی ہو؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو ایزل نے دونوں چیزیں ان کے سامنے لہرائیں۔ یہ اس نے چہکتے ہوئے دکھایا تو آغا فارس نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ مسکراہٹ فوراً سے قبل اڑن شروع ہو گئی۔ تم یہ مجھے لگاؤ گی؟ یعنی مجھے؟ آر یو سیریس ایزل؟ انہیں ایزل کی دماغی حالت پہ شبہ ہوا۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی، اس کے ہاتھ میں ایک اور چیز بھی تھی مگر اس سے قبل کہ آغا فارس دیکھتے اس نے جھٹ سے ٹانگ کے نیچے چھپا لی۔ ہاتھ آگے کریں، اس نے ہاتھ مانگا۔ ایزل تو مجھے یہ نیلز لگاؤ گی؟ مجھے؟ میں لڑکا ہوں یار، ایک انسان ہوں، تو مجھے یہ چڑیلوں والے نیلز کیوں لگانا چاہتی ہوں؟ انہوں نے مگر ہاتھ آگے نہ کیا۔ یہ چڑیلوں والی تھوڑی نہ ہے، یہ کتنے چھوٹو سے کیوٹو سے ہیں، بہت پیارے اور بالکل نیچرل لگیں گے۔ ہاتھ آگے کریں نا پلیز، آگا کریں نا، آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ مجھے کچھ بھی کرنے سے منع نہیں کریں گے۔ اس نے انہیں ان کا وعدہ یاد دلایا۔ مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ تم مجھے لڑکی بنانے کی پلاننگ کر بیٹھو گی؟ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایزل بوریت مٹانے کو یہ کام کرنے بیٹھ جائے گی، وہ بھی ان کے ساتھ، ان پہ فیک نیلز اپلائی کرنے بیٹھ جائے گی۔ تو فیک نیلز لگائے نہیں تھے مگر آج یہ تجربہ ان پہ کرنے والی تھی۔ اس نے کافی عرصے سے یہ نیلز خرید رکھے تھے جو آغا فارس کے دیے سامان میں تھے، مگر آج ان کی بھی مراد بھر آئی جو انہیں کام میں لایا جانے والا تھا۔ اوہو آغا، محض فیک نیلز لگا لینے سے آپ لڑکی تھوڑی نہ بن جائیں گے، دیکھنا بہت پیارے لگیں گے آپ کے ہاتھوں میں، ہاتھ دینا۔ انہوں نے ابھی بھی ہاتھ آگے نہ کیا تو ایزل نے خود ہی آگے ہو کے ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھوں نہیں، صرف ہاتھ، صرف ایک ہاتھ پہ، یہ مینا کاری صرف ایک ہاتھ کی حد تک ہی رکھنا۔ انہوں نے دوسرے ہاتھ کی انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ اوکے، وہ ایک پہ راضی ہوتی اپنا کام شروع کر دی۔ شروعات انگوٹھے سے کی۔ اوہو، اتنے سے تو ہیں کہ جڑ ہی نہیں رہا۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے سبب گلو کچھ سوکھ سی گئی تھی، تبھی ٹھیک سے چپک نہیں پا رہے تھے۔ ایزل نے بھر کر فل کی اور دوبارہ نیل جوڑ کر دبایا اور پھونک مارنے لگی۔ آپ کا نیل سائز ان سے بڑا ہے نا، تبھی لگ نہیں رہا، مگر میں بھی لگا کے ہی چھوڑوں گی۔ وہ مزید دبا کر رکھتی بولی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تم میرے ہاتھوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہو، تم اپنی بوریت مٹانے کو کچھ اور بھی تو کر سکتی تھی۔ انہوں نے ایزل کو افسوس سے دیکھا کیسے چہک کر الٹے کام کر رہی تھی۔ کچھ اور؟ جیسا کہ؟ اس نے مصروف انداز میں پوچھا۔ جیسے کہ تمہاری ملکیت اور میری مسکینیت، وہ آنکھ دبا کر بولے، جس کا مطلب تھا کہ تم مجھ پہ اپنی ملکیت اور انداز میں بھی تو ظاہر کر سکتی تھی۔ اپنے جملے کی تشریح کرنا پسند کریں گے آپ؟ اس نے ایک ابرو چکا کر پوچھا۔ جیسے کہ میں کرتا ہوں، اکثر یا روز، وہ زومانی انداز میں بولے۔ وہ تو آپ کرتے ہیں نا، آپ کے والے کام میں کیوں کروں؟ مجھے تو یہی سب کرنا آتا ہے۔ وہ دوسرا ناخن بھی چپکاتی بولی۔ میرے والے کام تم پہ زیادہ سوٹ کرتے ہیں، کبھی کر کے تو دیکھو، کرنے والے ہوں تو کر بھی لوں۔ وہ ٹکا سا جواب دیتی تیسرا ناخن جوڑنے لگی۔ وہی کام تو کرنے والے ہوتے ہیں یار، یہ جو تم کر رہی ہو یہ تو فضول ترین کام ہے، کرنے والے اصل کام تو وہی ہیں۔ وہ اس کے کام کو بیکار کہنے لگے۔ اف، کیا کام کی رٹ لگا رکھی ہے، مجھے کام کرنے دیں، ڈسٹرب مت کر۔ وہ جھنجھلاتی ہوئی خود بھی کام کا ہی ذکر کر بیٹھی۔ اور جو تم مجھے کہہ رہی ہو وہ ڈسٹربنس سے بھی کہیں اوپر کی حرکت ہے یار، کوئی بیوی اپنے شوہر کے ہاتھ کو ایسے بھی سجاتی ہے بلا؟ وہ اعتراض اٹھاتے بولے۔ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے میں آپ کو مہندی لگانے بیٹھ گئی ہوں، فیک نیلز اور نیل پینٹ ہی ہے، ابھی لگا کے اتار بھی دوں گی، فکر نہ کریں آپ کو ایسے آفس نہیں بھیجوں گی۔ اس سے چوتھا ناخن بھی مکمل کیا۔ میں ایسے آفس تو کیا آئینے کے سامنے بھی نہیں جا سکتا محترمہ۔ انہوں نے بتایا کہ وہ خود کو خود بھی نہ دیکھیں۔ اف، کتنے حسین لگ رہے ہیں نا۔ وہ آخری نیل پہ بھی نیل پینٹ لگا کر ہاتھ کو فرصت سے بغور دیکھتی بولی۔ یہ نیلز ٹرانسپیرنٹ تھے اور اسکوئر شیپ میں تھے، چڑیلوں کی طرح لمبے نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے تھے، اور آغا فارس کے ہاتھوں پہ برے نہیں لگ رہے تھے، ہاں مگر تھوڑے سے عجیب ضرور لگ رہے تھے کیونکہ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ اسے مرد کا ہاتھ ہے۔ ہاں کچھ زیادہ ہی، آغا فارس چل کر بولے۔
ابھی تھوڑی کمی ہے، سونا سونا سا لگ رہا ہے، ہاتھ ایسے پھیلا کر رکھیں، میں باری باری ان کو رنگنے والی ہوں۔ بلیک آپ کا پسندیدہ رنگ ہے نا، اس لیے میں بلیک نیل پینٹ ہی لائی ہوں۔ کمی نیل پینٹ کی تھی۔ بلیک میرا پسندیدہ رنگ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ہر بلیک چیز خود پہ اپلائی کر لوں۔ اور یہ کیا کر رہی ہو؟ جب لگانی آتی نہیں تو مت لگاؤ نا، کم از کم میرے ہاتھ تو گندے مت کرو۔ ان کی نظر اپنے ہاتھ پہ پڑی تو دیکھا ہیزل صفائی سے لگانے کے باوجود تھوڑی سی نیل کی سائڈ پہ لگا گئی ہے۔ غلطی سے لگ گئی، میں صاف کر دیتی ہوں، ویسے یہ بھی بہت کام کا کام ہے، مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے، آپ کو نہیں آ رہا کیا؟ وہ دانستہ انہیں چھیڑتی بولی۔ ایسا مزہ مائی فٹ، کوئی پیار ویار کرو، کوئی رومانس چھڑو تو بھی کہوں کہ ہاں آ رہا ہے۔ وہ قدرے شوقی سے بولی۔ وہ بھی کر لوں گی جب دل کرے گا، ابھی تو دل اس کام میں لگ گیا۔ اس کا زیادہ دھیان بس اس کام کی طرف ہی تھا، نہ کہ ان کی باتوں میں۔ کب کرے گا تمہارا دل؟ انہوں نے حسرت سے پوچھا۔ جب کرے گا تب بتا دوں گی، ابھی تو مجھے یہ کرنے دے۔ وہ ان باتوں کے موڈ میں نہیں تھے۔ بہت بورنگ ہو تم ایزل، بس الٹے سیدھے کاموں میں ہی راضی رہتی ہو، کبھی مجھے خوش کرنے کا نہ سوچنا۔ انہوں نے اسے شرم دلانی چاہیے، اس سے شکوہ کیا۔ ابھی تو آپ مجھے خوش ہونے دیں، آپ کو بھی کرنے کا سوچ لوں گی۔ وہ آخری انگلی پہ نیل پینٹ لگاتی بولی۔ مجھے خوش کرنے کا آج کل میں ہی سوچ لو، ورنہ میں زبردستی پہ اتر آؤں گا۔ انہوں نے دھمکی لگائی۔ زبردستی تو اس وقت آپ کے ساتھ ہو رہی ہے، ہاں ہاں ہاں۔ وہ ان کا مذاق اڑاتی بولی، جن کو وہ زبردستی قابو میں کیے بیٹھی تھی، زبردستی ان کے ہاتھ کے ساتھ تجربے کر رہے تھے۔ بہت بدتمیز ہو تم، اور یہ اب کیا کرنے لگی ہو تم؟ اسے موبائل پکڑتا دیکھ انہوں نے پوچھا۔ تصویر لے رہی ہوں، وہ مزے سے بولی۔ ایزل تصویر نہیں لو پلیز، چھوڑا میرا ہاتھ۔ انہوں نے اپنا ہاتھ ہی غائب کر لینا چاہا۔ پلیز پلیز ہلائے گا مت، نیل پینٹ اتر جائے گی، آئی پرومس میں کسی کو نہیں دکھاؤں گی۔ اور آپ بھول گئے کیا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے روکے ٹوکیں گے نہیں؟ اس نے پھر سے اپنا وعدہ یاد دلایا اور ان کا ہاتھ اپنے شکنجے میں لے کر تصویر اتارنے لگی۔ کبھی ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتی، کبھی ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں بھرتی۔ آقا فارس خاموشی سے اس کی حرکات دیکھ رہے تھے، اس کی بوریت واقعی اڑنچو ہو گئی تھی، یہ انہیں نظر آ رہا تھا۔ تم بھی نائزل پوری پاگل ہو، وہ اس کی حرکتوں پہ ہنس پڑے تھے۔ آغا ہاتھ کو یوں چہرے کے ساتھ رکھیں، ایسے پوز کریں۔ اس نے نیا پوز بتایا، وہ بھی چہرے کے ساتھ۔ نو نیور، چہرے کے ساتھ تصویر نہیں، انہوں نے صاف انکار کیا۔ یاد آیا، تصویر تو میں بعد میں لوں گی، پہلے چہرے کو تو سجا لوں۔ اسے یاد آیا ایک اور چیز تو ابھی باقی رہتی تھی۔ اسے ٹانگ کے تلے سے وہ چیز نکالی اور ان کے سامنے لہرانے لگی۔ اب اس کی باری، اور مزے سے بولی، جبکہ آغا فارس اس کے ہاتھ میں ڈیپ ریڈ لپسٹک دیکھ کر گش کھا کر گرنے کو ہوئے۔ ایزل تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، میں نہیں لگوا رہا کوئی لپسٹک، ہٹاؤ اسے۔ نیلز اور نیل پینٹ دیکھ کر تو ان کی مسکراہٹ انکا ہوئی تھی، جبکہ لپسٹک دیکھ کر تو ہنسی کو بریک لگ چکی تھی۔ ایسے کیسے نہیں لگوائیں گے؟ لگوانی پڑے گی آپ کو، چلیں شاباش آ کریں۔ اس نے انہیں منہ کھولنے کو کہا۔ تم کیوں میرا جنڈر بدلنے پہ تری ہوئی ہو؟ وہ اکتا گئے۔ آپ بھی عجیب باتیں کرتے ہیں، بھلا لپسٹک لگانے سے کسی کا جنڈر بدلتا ہے؟ اگر پلیز نا، تھوڑی سی لگاؤں گی، بالکل لائٹ سی، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس نے ریکویسٹ کی۔ جب پتہ ہی نہیں چلے گا تو لگانے کا فائدہ؟ مت لگاؤ، چہرے تک مت آؤ، ہاتھوں تک ہی محدود رہو تو بہتر ہے۔ وہ راضی نہ ہوئے۔ آگا بھولے مت کہ آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ مجھے انکار نہیں کریں گے۔ اس نے تیسری بار بھی انہیں ان کا وعدہ یاد دلایا تو ان کا جی چاہا کہ اپنا سر پیٹ لیں، یہ وعدہ کر کے تو انہوں نے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیا تھا۔ اف ایزل اف، وہ بے بسی سے بولے۔ تھینک یو آقا، وہ راضی ہو گئے تھے، مجبوری میں ہی صحیح، ایزل جان گئی اسے ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا تھا، وعدہ کر کے واقعی مشکل میں پڑ گئے تھے وہ چہہ کر شکریہ ادا کرتی انہیں لپسٹک لگانے لگی، مگر واقعی بالکل لائٹ تھی۔ پتہ ہے یہ جو ایکٹرز اور ماڈلز ہوتے ہیں ان کا بھی باقاعدہ میک اپ ہوتا ہے، لپسٹک تو خاص طور پہ لگتی ہے، مگر وہ آپ کی طرح نہیں شرماتے۔ وہ ہنستی ہوئی بتانے لگی۔ میں شرما نہیں رہا، بیزار ہو رہا ہوں تمہارے کارناموں سے، اور ویسے بھی میں کوئی ایکٹر یا ماڈل نہیں ہوں، سو یہ سب کرنا بند کرو، بس کر دو آپ، وہ بیزاریت سے بولے۔ بس ہو گیا، یہ دیکھیں کتنی لائٹ سی لگائی ہے، کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں آپ۔ اس نے موبائل کیمرہ میں انہیں ان کا چہرہ دکھایا۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھنا چاہا، ایزل نے جھٹ سے تصویر اتار لی۔ ایزل یہ کیا کیا تم نے؟ فوراً ڈیلیٹ کرو اسے۔ وہ ہڑبڑا اٹھے اور تصویر ڈیلیٹ کرنے کا حکم دیا۔ نہیں کروں گی، وہ زبان نکال کے انہیں چڑھانے لگی۔ ایزل تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ فوراً ڈیلیٹ کرو تصویر۔ انہوں نے پھر سے حکم جاری کیا۔ انہیں چہرے کی تصویر سے اعتراض تھا۔ نہیں کروں گی تو کیا کر لیں گے؟ وہ موبائل کمر کے عقب میں چھپاتی بولی۔ انہی ناخنوں سے تمہارا حشر کر دوں گا، جیسے میرے پیار کی شدت سہتے ہوئے تم اپنے ناخنوں کے نشان مجھ پہ چھوڑتی ہو نا، آج یہ کام میں کروں گا۔ بہت اچھا کیا جو تم نے مجھے یہ لگا دیا، اب ان کو کسی کام بھی تو لاؤں۔ اتنی محنت سے تم نے لگائے ہیں تو چلو اب میں بھی تمہیں تمہاری محنت کا صلہ پیش کرتا ہوں۔ وہ خطرناک تیور لیے اس کی طرف لپکے۔ آگا نہیں پلیز، وہ بھاگنے کی ہوئی مگر انہوں نے اسے جھپٹ لیا۔ مجھے کام سے فارغ کر کے بٹھایا ہے نا، تو اب بھگ دو، کیونکہ میں تمہیں اب بھرپور وقت دیے بنا نہیں ٹلوں گا۔ وہ اس کے دونوں بازو اس کی کمر سے جوڑتے بولے۔ آگا بازو تو چھوڑیں، درد ہو رہا ہے۔ ایزل کے بازوؤں میں کھچاؤ آ رہا تھا۔ درد تو ابھی ہوگا جب میں یہ نیلز تم پہ گاڑوں گا،
ایسے گاڑوں گا کہ تم دوبارہ یہ حرکتیں کرنے سے توبہ کر لو گی۔ وہ اس کے بازوؤں کو اب کے آگے کو کر کے اسے بیڈ پہ دھکا دے گے اور دونوں بازو اس کے سر کے اوپر لے گئے۔ آپ مجھے زخمی کریں گے؟ وہ بچوں کی طرح مظلوم سا منہ بنا کر بولی کہ وہ ترس کھا لیں۔ پیار والا زخمی میری جان، وحشیوں والا نہیں۔ لیٹ می ڈو دس۔ وہ اس پہ جھکے۔ آگا میرے بازو بہت درد کر رہے ہیں، پلیز چھوڑ دیں۔ وہ رخ پھیر کر رونی صورت بنا کر بولے، ناٹک کر رہی ہو یا واقعی درد ہو رہا ہے؟ انہوں نے رک کر پوچھا۔ قسم سے بہت ہو رہا ہے۔ وہ تو واقعی رہا تھا۔ اوکے چھوڑا۔ انہوں نے اس کی بات مانتے ہوئے اس کے بازوؤں کو آزاد کر دیا، مگر جیسے ہی اس کے ہاتھوں کو آزادی ملی وہ انہیں پوری جان لگا کر پرا دھکا دیتی بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایزل یو چیٹر! وہ اس کی چلاکی پہ چلا اٹھے۔ میں نے کہا تھا نا کہ لگا کر اتار دوں گی، لائیں میں اتار دوں، مگر میرے پاس مت آئیے گا، یہیں سے ہاتھ آگے کریں۔ وہ بیڈ سے قدرے دور کھڑی ہوتی انہیں ہاتھ آگے کرنے کا بولی۔ اس نے یہی بہتر جانا اب اس فساد کی جڑ کو اتار دے، ورنہ وہ اپنا کہا پورا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ نہ، اب تو قطعی نہیں اتاروں گا۔ وہ صاف انکاری ہوئے۔ پکا اب تنگ نہیں کروں گی، لائیں اتاروں۔ وہ یقین دلاتی بولی تو آغا فارس نے کچھ سوچتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے آگے کیا، مگر جیسے ہی ایزل نے تھامنا چاہا انہوں نے اس سے قبل ہی اسے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ ایک دم سے بیڈ پہ آ گری۔ آگا یو چیٹر! آپ کی بات چیٹر کہنے کی باری ایزل کی تھی۔ تمہیں تو پتا ہے میں بدلے پورے پورے اتارتا ہوں، تم چیٹ کرو گی تو میں بھی تو کروں گا ہی۔ وہ اس کے برابر لیٹ کر اس کی طرف کروٹ بدلتے بولے، کون سی چیٹنگ کی ہے میں نے؟ ذرا سا موڈ ہی تو اچھا کر رہی تھی اپنا، آپ کو وہ بھی گوارا نہیں گزرا۔ آپ تو میرے لیے جان دینے کی باتیں کرتی ہیں مگر ذرا سا ہاتھ دینے تک کو راضی نہیں۔ وہ رخ پھیرتی بولی، جان، یہ جان آلریڈی تمہیں دے چکا ہوں، میرے پاس اب میرا کچھ نہیں، سب کچھ تمہارا ہی ہے۔ تمہیں یہ ہاتھ چاہیے نا؟ ہاتھ تو کیا، تم پورے کا پورا بندہ ہی لے لو۔ وہ کھسک کر اس کے اور پاس ہوئے اور اس کا رخ اپنی طرف کر کے بولے، نہیں اب نہیں چاہیے مجھے۔ وہ بھی اتنی ساری باتیں سننے اور اتنے سارے نخرے دیکھنے کے بعد وہ اب خود بھی نخرے دکھاتی بولی، مگر مجھے تو چاہیے نا۔ وہ چاہ سے بولے، کیا؟ اس نے استفہامیہ لہجے میں پوچھا۔ بدلا۔ وہ اپنا ناخنوں بھرا ہاتھ اسے دکھاتے مزے سے بولے، جس میں سے 2 ناخن تو اتر کے گر چکے تھے۔ ایزل ان کے بدلے کو خوب سمجھتی تھی، تبھی فوراً سے اٹھ کے غائب ہونا چاہا مگر کوشش ناکام ہی گئی۔ میری جان، کیوں زحمت کرتی ہو؟ جب آخر میں آنا تو میری ہی باہوں میں ہوتا ہے۔ وہ اٹھ کے بیٹھی ہی تھی کہ وہ اسے عقب سے باہوں میں بھرتے بولے، اف، آپ کو چھیڑ کے تو میں نے غلطی کر دی۔ وہ پچھتائی، کیونکہ پہلے وہ پیچھے چھڑوا رہے تھے مگر وہ جان نہیں چھوڑی تھی، اور اب وہ پیچھے چھڑوا رہی تھی مگر وہ جان چھوڑنے کو راضی نہیں تھے۔ ہاں تو ایزو میڈم، کس نے کہا تھا شیر کی کچھاڑ میں ہاتھ ڈالنے کے لیے؟ وہ اس کی شانے پہ تھوڑی ٹکائے بازوں پہ اپنی گرفت بڑھاتے بولے، کچھاڑ میں کب ڈالا؟ میں نے تو ہاتھ پہ ہاتھ ڈالا تھا، آپ تو اتنے پہ ہی بدلوں پہ اتر آئے۔ ان کی بات کی تصحیح کرنے لگی، ایک ہی بات ہے میڈم، تم ہاتھ نہ بھی ڈالتی تو تمہاری محض باتوں کے بدلے دینا بھی میں اچھے سے جانتا ہوں۔ اچھا نہ غلطی ہوگی، آپ تو پیچھے ہی پڑ گئے ہیں۔ اپنی بوریت مٹانے کو ان کے ہاتھ کا سہارا لے کے اس نے تو غلطی ہی کر دی۔ وہ اپنے بازو پہ ٹھہرے ان کے ہاتھ سے ناخن نوچ کر اتارنے لگی کہ کہیں واقعی ان کی چبھن اس سے نہ سہ نہیں پڑ جائے۔ کام پائیدار نہیں تھا، ورنہ تمہیں بتاتا کہ لگنے کے ساتھ ساتھ ہی چبھنے کا کام بھی خوبصورتی سے سر انجام دیتے ہیں۔ انہوں نے آسانی سے اترتے ناخنوں کو دیکھ کر کہا، جو اگر مضبوطی سے جڑے ہوتے تو اب تک ایزل پہ اپنا کام دکھا چکے ہوتے۔ شکر ہے کام پائیدار نہیں تھا۔ ایزل نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا، جس سوکھی گلو پہ لگاتے ہوئے اس سے غصہ آ رہا تھا اب اسی پہ پیار بھی آیا۔ ویسے بنا ان فیک نیلز کے بھی میں اپنا کام بخوبی سر انجام دے سکتا ہوں، وہ مانی خیزی سے بولے۔ آگا نہیں پلیز، کبھی تو بخش دیا کریں۔ وہ ان سے اپنا آپ چھڑوانے کو پر تولنے لگی، کیونکہ وہ جب دیکھو تب شروع ہو جاتے تھے۔ سوری جانا، مگر میں نے تمہیں تا عمر نہ بخشنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ وہ معذرت خواہ لہجے میں بولے مگر انداز شرارتی تھا۔ اب تو اتار دیا ہے نا نیلز، اب کیوں تنگ کریں؟ میں نے سب پہلے سے کر دیا ہے، اب تو چھوڑتے مجھے۔ وہ منت کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک بار آگا فارس کے شکنجے میں آ جائے تو پھر بچ کر نکلنا مشکل ہی ہوتا ہے۔ ابھی کہاں کیا ہے سب پہلے سے؟ نیلز تو تم نے اتار دیے، مگر اس کا کیا جناب؟ انہوں نے اپنا چہرہ اس کے آگے کیا تو ایزل کی نظر ان کے سرخ لبوں پہ جا ٹھہری۔ مدھم سی سرخی ان کے لبوں سے چھلک رہی تھی۔ ایزل کا اپنا بھی دل ہی بے ایمان ہو گیا، مگر وہ فوراً چہرہ سیدھا کر کے، آگا جانے دینا، میری بوریت تو ختم ہو چکی ہے، اب نہیں چھیڑوں گی آپ کو، آپ کر لیں سکون سے اپنا کام۔ وہ اچھے بچوں کی طرح بولی کہ شاید رہائی مل جائے۔ تمہاری بوریت تو مٹ گئی، مگر وہ کیا ہے نا کہ اب میں بور ہونے لگا ہوں، اور میری بوریت کا بھی صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے تمہارا لمس۔ تم اب چھیڑو نہ چھیڑو، مگر میں جو پہلے سے چھیڑا پڑا ہوں اس کا بھی تو کچھ کرنا پڑے گا نا۔ وہ اس کا رخ اپنی طرف کیے بولے، اپنی کرتوتوں کا نام نشان تو پوری طرح سے مٹایا نہیں تم نے، اب مجھے ہی کوئی کرتوت کرنی پڑے گی۔ وہ گہرے لہجے میں بولتے اس کے ہونٹوں پہ جھک کے۔ ایزل جو مشکل سے ہی اپنا بے ایمان دل سنبھالے ہوئے تھی، اس نے بھی کوئی مزاحمت نہ کی۔ آگا فارس اس کا سکوت زدہ سا وجود محسوس کر کے مزید جوش میں آ گئے۔ اس وقت ایزل کے بھی احساسات ان سے کچھ مختلف نہیں
وہ سمجھ چکے تھے اور اس پہ انہیں مزید شے مل گئی۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ مزید گستاخیوں پہ اتر آئے۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے۔ انہیں اپنی گردن پہ جذبے لوٹاتا دیکھ وہ بمشکل بولی، وہی جو مجھے سکون دیتا ہے، وہی جس کے سوا مجھے کوئی کام ڈھنگ سے آتا ہی نہیں، وہی جو کرتے ہوئے میں اپنے اطراف کو بھول جاتا ہوں، خود اپنے آپ کو بھی۔ انہوں نے اس کی بات کا کیا خوب تفصیل سے جواب دیا کہ یہ جواب پا کے ایزل دوبارہ کچھ پوچھنے کی ہمت ہی نہ کر پائی۔ بس کریں نا آپ۔ انہیں گردن پہ شدت نشاور کرنے کے بعد نیچے کو سرکتا دیکھ وہ بولی، یہ جو لفظ بس ہے نا، اس سے تو اب مجھے خاص قسم کی چڑ ہونے لگی ہے۔ وہ چڑھتے ہوئے اس پر سے ہٹے تو وہ رہائی ملتے ہی فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھ سے رہائی پا کے تو تمہاری پھرتیاں دیکھنے والی ہوتی ہیں بیگم، ایسے کیوں ظاہر کرتی ہو جیسے کسی جلاد کے چنگل سے بچ کر نکلتی ہو؟ انہوں نے افسوس سے اس کی پھرتیوں کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ جلاد نہیں ہیں، مگر آپ کا پیار دھیرے دھیرے جلاد روپ اختیار کر جاتا ہے جو میری جان کو آ جاتا ہے۔ اس نے شکایتی انداز میں کہا، ان کا پیار کب نرمی سے سختی اختیار کر جاتا تھا ان کو خود میں علم نہیں ہوتا تھا۔ نہیں فوت ہو جاتی تم میرا پیار سہتے سہتے۔ انفیکٹ میں غور کر رہا ہوں کہ تم میری قربت میں رہ کے پہلے سے بھی زیادہ حسین ہوتی جا رہی ہو۔ میرے پیار کے رنگ خوب چڑھتے ہیں تم پہ۔ وہ اسے محبت پاش نگاہوں سے تکتے بولے، آپ بھی نہ آگا۔ وہ شرماتے ہوئی وہاں سے ہٹ گئی۔ اب جا کہاں رہی ہو؟ اسے دروازے کی طرف جاتا دیکھ انہوں نے پوچھا۔ وہ چاہتے تھے کہ جب وہ آفس سے واپس آئیں تو ایزل پورا وقت ان کے سامنے ہی رہا کرے۔ آپ کی بھوکی اولاد، میرا مطلب ہے کہ اپنی بھوک کا بندوبست کرنے۔ وہ اپنا رٹا رٹایا جملہ بولنے کو تھی مگر ان کی گھورتی نگاہیں پا کے فوراً سے تصحیح کی۔ دھیان سے جانا، انہوں نے اسے احتیاط سے زینے اترنے کا کہا اور اپنا لیپ ٹاپ اٹھائے بیٹھ کے، جبکہ ایزل سہج سہج کر چلتی دروازے تک آئی مگر تبھی کوئی اسے وہاں سے جاتا دکھائی دی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ ملازمہ تھی جو اسے چند قدم دور آگے کو بڑھ رہی تھی۔ جی وہ میں آپ سے کھانے کا پوچھنے آئی تھی۔ آپ کو اس ٹائم بھوک لگ جاتی ہے نا؟ وہ گھبراتی ہوئی بولی۔ مجھ سے پوچھنے آئی تھی تو پھر وہاں کہاں جا رہی ہو؟ ایزل نے اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا کہ کھانے کا پوچھنے آئی تھی تو اس کا رخ زینوں کی جانب کیوں تھا، دروازے کی طرف کیوں نہیں؟ وہ میں آئی تھی، پھر آپ کی آواز سنی کہ آپ کھانے کے لیے خود آ رہی ہیں تو تبھی پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے بر وقت بات بتائی، تمہیں میرے کھانے کی فکر کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، مینا ہے یہ سب دیکھنے کے لیے۔ تم اپنا کام ختم ہوتے ہی کوارٹر میں چلی جایا کرو، یہاں گھومتی مت رہا کرو۔ ایزل نے اسے گھڑکتے ہوئے حکم دیا۔ یہ نین تھی، ان کی نئی ملازمہ جسے یہاں کام کرتے 2 ہفتے ہی ہوئے تھے، کیونکہ پہلی ملازمہ نوکری چھوڑ کے جا چکی تھی۔ یوں تو اتنی بہترین تنخواہ پہ کوئی یہاں سے نہ جاتا مگر اس کی مجبوری تھی کہ اس کے شوہر کو دوسرے شہر ڈرائیور کی نوکری مل گئی تھی اور رہنا بھی کوارٹر میں تھا، کھانا پینا بھی انہی کی طرف سے، تو وہ اپنے شوہر کے کہنے پہ یہاں سے چلی گئی کیونکہ اس کے شوہر نے اپنے صاحب سے اس کی بھی سفارش کر دی تھی، دونوں کی ایک ہی جگہ نوکری لگے۔ وہ گئی تو فوری طور پہ ایک اور ملازمہ کی ضرورت تھی کیونکہ ایک اکیلی ملازمہ پورے گھر کی صفائی ستھرائی نہیں کر سکتی تھی۔ مینا ان کے سروں پہ کھڑی رہتی تھی مگر ضرورت ہوتی تو خود بھی مدد کروا دیا کرتی تھی۔ ابھی ایزل نے آغا فارس سے بات کرنی ہی تھی کہ ایک لڑکی چلی آئی اور چوکیدار سے کہا کہ مجھے نوکری کی ضرورت ہے۔ چوکیدار نے ایزل سے بات کی اور ایزل نے آغا فارس سے۔ اتنا بڑا گھر دیکھ کر کوئی بھی یہ سوچ سکتا تھا کہ یہاں ہر وقت ملازموں کی ضرورت پیش آتی ہوگی۔ یہی سوچ کے آغا فارس حیران نہ ہوئے کہ کوئی خود سے چلایا نوکری کے لیے، مگر پھر بھی انہوں نے اس کی چھان بین کروائی تو معلوم ہوا وہ پہلے بھی ایک گھر میں ملازمت کرتی تھی مگر وہ لوگ یہاں سے بیرون ملک شفٹ ہو گئے جس سے وہ آج کل بے روزگار ہے۔ اب وہ لوگ تو یہاں تھے نہیں جو آغا فارس اس کی مزید کھوج کرواتے کہ وہ کیسی ہے مگر اعتبار کر کے نوکری دیتی۔ یہ ملازمائیں ایزل کی سردرد نہیں تھی کیونکہ انہیں کنٹرول میں مینا نے ہی رکھا تھا۔ جی ایزل باجی، میں بس ابھی کچن کے کام سے فارغ ہوئی تھی تو میں پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے باجی مت کہا کرو، کال می میڈم۔ اوکے، ایزل ناگواری سے بولی۔ اسے ایزل باجی کہنے کی اجازت اور حق صرف مینا کو تھا اور ایزل کو بھی اسی کے منہ سے باجی سننے کی عادت تھی۔ وہ مزید کسی کی باجی نہیں بننا چاہتی تھی۔ سوری میڈم، اس نے معذرت کی۔ اب جاؤ اور مینا سے کہو کہ میرے لیے کچھ میٹھا لے کر آئے، اگر نہیں ہے تو بنا کے لائے۔ وہ ہاتھ جھلا کر اسے جانے کا اشارہ کرتی بولی تو وہ جان چھوڑنے پہ بھاگ گئی۔ عجیب لڑکی ہے، نہ جانے کیوں ایزل کو وہ کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کمرے میں واپس چلی آئی۔ پپھو کیا دیکھ رہی ہیں؟ انم آفس جانے سے قبل شائستہ کی طرف چلی آئی تھی۔ رات میں نادیہ نے گاجر کا حلوہ بنوایا تھا، وہی دینے آئی تھی۔ ارے انم تم آؤ بیٹھو۔ انہوں نے انم کو مسکرا کر دیکھ کر پاس بیٹھنے کا کہا۔ میں فارس کے بچپن کی تصاویر دیکھ رہی تھی، اس کی یاد آ رہی تھی اور کرنے کو کچھ تھا نہیں تو پرانا صندوق کھول لیا۔ چیزیں دیکھ کر دل بھر آیا۔ تمہارے پپا کی کئی چیزیں دیکھ کر دل بھر آیا مگر فارس کے بچپن کی تصویر دیکھ کر دل مسکرا اٹھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بیٹی کی یاد آ رہی تھی تو آپ کی تصاویر دیکھتی نہ کہ بچپن کی؟ بس یوں ہی دل چاہ رہا تھا، دیکھو تو میرا بیٹا کتنا پیارا ہوتا تھا،
بالکل شہزادوں جیسا، اس کے بیٹھنے پہ شائستہ اشتیاق سے بتانے لگی۔ پیارے تو خیر وہ اب بھی کچھ کم نہیں، ابھی بھی بالکل شہزادے ہی لگ۔ انم شائستہ کی بات کے جواب میں برجستگی سے بولی، مگر پھر کچھ سوچ کر بات ادھوری چھوڑ گئی۔ مسکراہٹ سمٹ گئی۔ تمہارا فارس سے آج بھی کزن اور دوست کا رشتہ ہے انم، تم اس کی بات یوں کھل کر کرتے ہوئے جھجکا مت کرو، نہ ہی دکھی ہوا کرو۔ چند مہینوں کے لیے قائم ہوئے رشتے کو ساری زندگی کا روک بنا کر حماقت کرنے کے بجائے اس کے اور اپنے بچپن سے قائم رشتے کو یاد رکھ کے خود کو آرام دہ محسوس کروایا کرو۔ شائستہ اس کے چپ ہونے کا سبب بھانپ کر اسے سمجھانے لگی۔ پپھو، کبھی کبھی چند مہینوں تو کیا، ایک دن کے لیے قائم ہوا رشتہ بھی بچپن کے رشتے کو دھندلا کر دیتا ہے۔ وہ دل میں شائستہ سے مخاطب ہوئی۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں پپھو، بالکل ٹھیک کہتی ہیں، مگر بظاہر اس نے مسکرا کر ان کی باتوں سے اتفاق کیا۔ یہ تصاویر دیکھ کر پتہ ہے مجھے کیا سوچ آ رہی ہے انم؟ کیا؟ انم نے پوچھا۔ یہی کہ اگر میرا پوتا ہوگا تو بالکل ایسا ہوگا، اپنے باپ جیسا۔ وہ آگا فارس کی ایک مسکراتی ہوئی تصویر دیکھ کر بولی، اور اگر بیٹی ہوگی تو بالکل ہماری ایزل جیسی ہوگی۔ انم بھی جھٹ سے بولی، ویسے پپھو آپ کو کیا چاہیے، پوتا یا پوتی؟ انم غیر سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ مجھے تو دونوں ہی چاہیے۔ شائستہ بھی غیر سنجیدگی سے بولی، مگر چاہیے تو انہیں واقعی دونوں تھے۔ پہلے کیا چاہیے، پوتا یا پوتی؟ یا پھر آپ چاہتی ہیں ایزل کی ٹوئنس ہوں؟ انم شرارت سے بولی۔ ارے بیٹا، پوتا ہو یا پوتی یا پھر دونوں، بس اللہ خیر خیریت کا وقت لائے، صحت مند اور صالح اولاد سے نوازے انہیں۔ ہم تو اللہ کی رضا میں راضی ہیں، وہ جو بھی عطا کرے۔ اس بار شائستہ سنجیدگی سے بولی، آمین۔ انم نے ان کی دعا پہ آمین کہا۔ خیر، یہ ساری تصاویر تو میں نے بہت بار دیکھی ہوئی ہیں، ورنہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر اشتیاق سے دیکھتی، مگر ابھی مجھے چلنا ہے، بلکہ میں سوچ رہی ہوں آپ کو ایک مشورہ ہی دیتی جاؤں۔ کیسا مشورہ؟ شائستہ نے البم بند کرتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ اپنے بیٹے کی یاد آ رہی ہے تو اسے یہاں بیٹھ کر یاد کرنے کی بجائے جا کر اس سے مل کیوں نہیں آتی؟ آپ بھی خوش ہو جائیں گے اور وہ دونوں بھی۔ انم نے کام کا مشورہ دیا۔ دل تو میرا بھی بہت چاہ رہا ہے انم، پر وہ کچھ سوچ کر بات ادھوری چھوڑ گئی۔ پر کیا پپھو؟ کیا آپ بابا کا سوچ رہی ہیں؟ اگر ایسا ہے تو مت سوچیں، کیونکہ وہاں صرف آپ کا بیٹا نہیں بلکہ آپ کی بہو بھی رہتی ہے۔ وہ بہو جو بہو ہونے سے قبل آپ کی بھتیجی بھی ہے، یعنی آپ کے بھائی کی وہ بیٹی جسے آپ کا بھائی دل سے معاف کر چکا ہے۔ انم نے ان کی وہ سوچیں ختم کرنا چاہی جن کے سبب وہ وہاں جانے سے انکار کر رہی تھی۔ مگر اعجاز تو یہی سوچے گا نا کہ میں اپنے بیٹے سے ملنے گئی ہوں، بس وہ میرے لیے دل میں کوئی بات نہ رکھے، مجھے یہی فکر ہے۔ یاد ہے نا، جب بھی فارس کا ذکر کروں تو کیسے بات بدل دیتا ہے یا اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ وہ بھائی کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ ایسا نہیں سوچیں گے کیونکہ اس کا حل بھی ہے میرے پاس۔ انم کو ایک بہانہ سوجا۔ کیسا حل؟ شائستہ نے فوراً سے پوچھا۔ میں ان سے کہوں گی کہ ایزل کی طبیعت تھوڑی سی ڈاؤن تھی، تو ایزل نے پپھو سے کہا کہ وہ اس کے پاس چلیے۔ پپھو نے تو شاید آپ کی وجہ سے انکار کر دیا، مگر ایزل کی ضد پہ انہیں جانا ہی پڑا۔ اس کے بعد سے تو بابا کہیں گے کہ شائستہ نے ٹھیک کیا جو چلی گئی۔ انم چن کے بہانہ لے، تم باپ سے جھوٹ بولو گے؟ شائستہ نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ آپ کی خاطر تو کچھ بھی کر لوں گی میری پیاری پپھو۔ انم شوق ہوئی۔ بدتمیز، وہ ہنس پڑی۔ مگر اعجاز پریشان ہو جائے گا ایزل کی طبیعت کا سن کر، خاص کر تمہاری ماں، وہ تو ڈبل فکر مند ہو جائے گی۔ شائستہ سوچ میں پڑی۔ او ہو پپھو، ہم نے جھوٹ بابا سے بولے ہیں، ماما سے نہیں۔ ماما کو تو میں سچ بتا دوں گی، اور بابا کی پریشانی تو ایزل سے بات کر کے ہی دور ہو جائے گی، اس کی آپ فکر نہ کریں۔ وہ پھر سے انہیں مطمئن کرنے لگے۔ تم بھی بالکل ایزل بنتی جا رہی ہو، اس کے پاس بھی ہر مسئلے کا حل ہوتا تھا، بات بات پہ بہانے بنا لیا کرتی تھی۔ شائستہ خوش ہوتی بولی، کیونکہ اب تو وہ سکون سے جا سکتی تھی بیٹے کے پاس۔ بہن بھی تو اسی کی ہوں، اور ویسے بھی آپ اس کے پاس چلی جاتی تو مجھے ضرورت ہی نہیں تھی بہانہ سوچنے کی، کیونکہ یہ کام وہ خود ہی کر لیتی۔ خیر، اب کب جا رہی ہیں آپ؟ اس نے آخر میں اشتیاق سے پوچھا۔ آج تو نہیں، کل جاؤں گی، آج کچھ سامان منگوا لیتی ہوں، کل اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے اس کا من پسند کھانا بنا کر لے کر جاؤں گی۔ اور کھانے سے یاد آیا، یہ تم کیا لے کر آئی ہو برتن میں؟ انہوں نے سائڈ ٹیبل پہ رکھے باؤل کو دیکھتے ہوئے اب جا کر پوچھا کہ وہ کیا لائی۔ ماما نے گاجر کا حلوہ بنایا تھا، وہی لائی ہوں، گاجروں کا موسم ختم ہو رہا ہے، سو ماما نے سوچا جاتی ہوئی گاجروں کا آخری بار کچومر ہی نکال لیا جائے۔ خیر، آپ کل جو بھی بنائیں مجھے بھیجنا مت بھولیے گا، ابھی میں چلتی ہوں، حلوہ ضرور کھا لیجیے گا۔ انم اب جانے کو اٹھ کھڑی ہوئی۔ آگا، آج آپ نے آفس سے جلدی آنا ہے، انہیں دروازے تک چھوڑنے آتی ایزل نے حکمانہ لہجے میں کہا۔ جو سلوک رات تم نے میرے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد سے تو میرا دل چاہ رہا ہے تمہارے سونے کے بعد ہی گھر میں قدم رکھوں۔ انہوں نے اپنے فیک نیل سے پاک ہاتھ کو دیکھ کر جھرجھری لیتے ہوئے کہا تو ایزل وہ سب یاد کر کے کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بڑی ہنسی آ رہی ہے تمہیں، وہ اسے گھوری ڈالتے بولے۔ مجھے اپنی بوریت مٹانے کو بکرا بنا کے خوب ہنسا جا رہا ہے۔ وہ ہنسے ہی جا رہی تھی جب وہ مزید بولے۔ ہاں، تو اس سب کا بدلہ بھی تو آپ نے فوراً ہی لے لیا تھا نا، وہ بمشکل اپنی ہنسی روکتی بولی۔ وہ بدلہ نہیں، صرف بدلے کی ایک ہلکی سی جھلک دی۔ آج کے بعد اگر ایسی کوئی حرکت کی میرے ساتھ تو پورے بدلے پہ اتر آؤں گا، انہوں نے خطرناک تیور لیے کہا۔ مگر میں تو آج آپ کے پیروں پہ بھی نیلز لگانے کا سوچنا بھی مت ایزل کی بچی،
وہ جو شرارت سے بولنے کی تھی آقا فارس انگشت شہادت اٹھا کر اسے خبردار کرتے بولے، ہاں 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 مذاق کر رہی ہوں، آفس سے جلدی آ جائیے گا۔ وہ پھر سے ہنس اٹھی، کیوں؟ کوئی وجہ بھی تو ہو جلدی آنے کی؟ انہوں نے وجہ جاننا چاہیے۔ وجہ میں؟ آپ کی پیاری بیوی، آپ کی پیاری ایزل، آپ میرے لیے جلدی واپس آئیے گا۔ وہ ان کے گلے میں باہیں ڈالتی بولی، یہ تو ہے، مگر کل رات والی حرکت کی بات سے تو یہ بیوی مجھے بالکل بھی پیاری نہیں لگ رہی۔ وہ اس کی کمر کی طرف ہاتھ رکھتے بولے، یہ بیوی آپ کو اور بھی بری لگے گی جب آپ کی وہ حسین تصویر پورے خاندان میں پھیلا دے گی۔ آج اگر آپ آفس سے جلد نہ لوٹے تو میں آپ کی وہ تصویر فیملی گروپ میں سینڈ کر دوں گی۔ وہ کس تصویر کی بات کر رہی ہے؟ آغا فارس کو سمجھنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگا تھا۔ خبردار، جو تم نے ایسا کچھ کیا تو آ جاؤں گا آج شام میں ہی۔ وہ اسے خود سے پرے کرتے خفا خفا سے انداز میں بولے، او میرے پیارے حبیب تو مجھ سے ناراض ہو گئے؟ وہ بچوں کی طرح بولتی ان کے دونوں گال پہ چٹکیاں بھرنے لگی۔ وہ اس لیے کہ تمہارے کام ہی الٹے ہیں۔ انہوں نے اس کے ہاتھ اپنی گال سے ہٹائے۔ سیدھے کام کرنے کے لیے آپ جو ہیں، وہ اسی انداز سے اب کہ ان کے چہرے پہ انگشت شہادت پھیرتی بولی، تو مجھے آفس بھیجنے کا ارادہ رکھتی بھی ہو یا نہیں؟ ان کا اشارہ ایزل کے شروع ہوتے رومانس کی طرف تھا۔ آف کورس، جائیں گے تو جلدی آئیں گے نا، اور اگر نہیں آئیں گے تو ہی مجھے آپ کی حسین تصویر پورے خاندان میں پھیلانے کا موقع ملے گا نا۔ وہ ایک آنکھ دبا کے شرارت سے بولی، واپس آ کے اس تصویر کا نام و نشان تمہارے موبائل سے نہ مٹا دیا تو میرا نام بھی فارس نہیں۔ وہ سخت تاثرات لیے بولے جبکہ ایزل نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی۔ اس کے ہاتھ ان کو تنگ کرنے اور ان سے باتیں منوانے والی چیز جو لگ گئی تھی۔ آپ خواہ ہی زحمت کریں گے، میں ہوں نا، میں خود ہی ڈیلیٹ کر دوں گی۔ وہ بولی تو آغا فارس کو حیرت ہوئی کہ یہ توپ چیز اتنی آسانی سے راضی کیسے ہوگی؟ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ انہیں مشکوک نگاہوں سے تکتا پا کے اس نے پوچھا، دیکھ رہا ہوں کہ اتنی اچھی تم کب سے ہوگی؟ تم وہ تصویر ڈیلیٹ کر دو، ایسا ہو ہی نہ جائے۔ وہ بھی کہاں یقین کرنے والے تھے۔ آپ نے بالکل ٹھیک پہچانا، کیونکہ آپ کو پتا بھی نہیں میرے پیارے شوہر کہ میں نے وہ تصویر موبائل کے علاوہ کس کس جگہ محفوظ کر رکھی ہے۔ وہ مزے سے بولی تو آغا فارس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ وہ جانتے تھے اس نے ایسا ہی کیا ہوگا کیونکہ ایزل کے موبائل کا پاس ورڈ انہیں آتا تھا اور ایزل کو بھی معلوم تھا کہ وہ آسانی سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ اس لاریب کی بچی کو تو کال کروں، 1 بجے کا کہا تھا، 2 بج گئے مگر ابھی تک نہیں آئی۔ لاریب نے اسے یونیورسٹی میں ہی میسج کیا تھا کہ واپسی پہ 1 بجے تک اس کی طرف آئے گی، مگر 2 بج گئے، اس کا کچھ اتا پتا نہیں تھا۔ ایزل وقت دیکھتی جل کر بولتی صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی ہو گئی اور اسے کال ملانے لگی، مگر تبھی گیٹ کی بیل بجی۔ لگتا ہے آ گئی۔ اس نے ساتھ ہی کال کٹ کی اور دروازے پہ نظریں ٹکا دی۔ ابھی اسے 1 منٹ ہی گزرا تھا جب جمپ ڈریس پہنے ایک پیاری سی بچی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ ایزل آپی، اور ایزل کو دیکھتے ہی بھاگتے ہوئے اس کی ٹانگوں کے ساتھ آ لگی۔ حالہ، گڑیا آپ یہاں؟ ایزل کو حالہ کو یہاں دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ جھک کر نیچے بیٹھی اور حالہ کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میں آپ کو بہت مس کر رہی تھی تو عامش بابا سے کہا کہ وہ مجھے آپ سے ملوانے لے آئیں۔ حالہ نے بتایا کہ وہ اسے کتنا یاد کر رہی تھی، بہت ضد کر رہی تھی، سو میں اسے لے آیا۔ اس سے قبل ایزل حالہ کو جواب دیتی اس آواز پہ ایزل نے رخ پھیر کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں دہلیز پہ التمش کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر جہاں ایزل کی تکلیف اور زخم ہرے ہوئے وہیں التمش کا دل بھی محرومی اور لاحاصل محبت کے غم میں ڈوب کے ابھرا۔ اچھا کیا، وہ اس کی بات کے جواب میں بس اتنا ہی بولی۔ التمش نے کل تو حالہ کو ٹال دیا تھا مگر آج نہ ٹال پایا کیونکہ وہ رونے لگی تھی اور اس کے آنسوں پہ اسے ہار مانتے ہوئے حالہ کو یہاں لانا ہی پڑا۔ مگر یہاں آ کے ایزل سے سامنا ہونا ایک تکلیف کا مرحلہ تھا۔ وہ یہ سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا مگر حالہ کو یوں اکیلے بھی اندر نہیں بھیجنا چاہتا تھا۔ وہ اندر آ کر خود دیکھ لینا چاہتا تھا کہ ایزل یا آغا فارس گھر ہیں۔ وہ پوری تسلی کر کے پھر ہی حالہ کو ان کے پاس چھوڑ کے جاتا۔ ہاں، وہ خود یہاں بیٹھنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ مہاجبین کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہا تھا تو پھر کیوں اپنی پہلی محبت کے پاس جا کے اپنا درد زندہ کرتا؟ ایسے تو وہ مہاجبین کے پاس ہونے کے بجائے اس سے دور ہو جاتا۔ وہ اپنی پہلی محبت سے گریز ہی اپنانا چاہتا تھا۔ کیسی ہو؟ حال پوچھنے کی پہل بھی التمش نہیں کی۔ اچھی ہوں، خوش ہوں، مزے میں ہوں، اس سے دانستہ ایسا جواب دیا۔ تمہیں یوں خوش دیکھ کر مجھے بھی دلی خوشی ہوئی۔ وہ لبوں پہ مسکراہٹ بکھیرے بولا۔ اندر آؤ۔ ایزل نے اسے اندر آنے کی آفر کی۔ نہیں، میں بس حالہ کو چھوڑنے آیا تھا، 2 گھنٹے تک واپس لے جاؤں گا، تم اس کا خیال رکھنا، اور حالہ آپ ہی کو بالکل تنگ نہیں کرنا۔ التمش نے اندر آنے سے انکار کیا۔ وہ ایزل کو کہنے کے بعد حالہ سے بولا اور جانے لگا جبکہ ایزل نے بھی اسے نہیں روکا۔ اوکے امیش بابا، مگر وہ پلٹ کے جا چکا تھا۔ ایزل نے جاتے ہوئے التمش کو دیکھ کے ایک درد بھری آہ خارج کی اور حالہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں آپ کو بالکل تنگ نہیں کروں گی، وہ جھٹ سے بولی۔ میں جانتی ہوں ننھی سی باربی ڈول، آ جاؤ یہاں بیٹھتے ہیں۔ وہ اس کی گال پہ چٹکی بھرتی اسے لیے صوفے کی فرنٹ سائڈ پہ آ گئی۔ حالانکہ آ جانے سے وہ ایک دم سے بہت خوش ہو گئی تھی، موڈ بہت اچھا ہو گیا تھا۔ حالہ، آپ کچھ کھا کیوں نہیں رہی؟ سارا میں ہی کھا لوں گی کیا؟
ایزل نے اس ننھی بچی کے آگے طرح طرح کی آئٹمس رکھی تھی، مگر اس نے کسی کو چھو کے نہیں دیکھا تھا، جبکہ ایزل خود چٹ کرتی جا رہی تھی۔ حالانکہ دوسرے بچوں کی طرح باہر کی اور اوٹ پٹانگ چیزیں نہیں کھاتی تھی۔ اس کا جو بھی کھانے کو جی چاہتا سوزین اسے ہمیشہ گھر بنا کے یا بنوا کر دیتی تھی۔ یہ پاستا لو نا، بہت مزے کا ہے۔ ایزل نے کٹوری میں تھوڑا سا پاستا ڈال کے اسے دیا۔ مجھے پاستا بہت پسند ہے آپی، مگر میری ماما جیسا پاستا کوئی نہیں بناتا، آنٹی بھی نہیں۔ حالہ اتری صورت لی کٹوری پکڑتی بولی۔ وہ التمش کے گھر کی کک کی بات کر رہی تھی، جن سے وہ پاستا کبھی کبھار بنوا تو لیتی تھی، مگر ہر بار 2 چمچ بھر کے چھوڑ دیا کرتی۔ ہر بار وہ سوچتی کہ کیا پتہ اس بار اسے اپنی ماں کے ہاتھ کا ٹیسٹ آ جائے، مگر ہر بار مایوسی ہی ہوتی۔ آج آپی کے ہاتھ کا پاستا بھی کھا کے دیکھ لو، کیا پتہ یہ پسند آ جائے۔ ایزل نے یہ خود بنایا تھا۔ کیا یہ آپ نے بنایا ہے؟ خالہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ ہاں بالکل، آج میری دوست نے آنا ہے نا، تو اس نے خاص فرمائش کی تھی میرے ہاتھ کے پاستے کی، مگر دیکھو ابھی تک آئی ہی نہیں۔ خیر اسے چھوڑو، آپ کھاؤ نا۔ ایزل کو لاریب کے ابھی تک نہ آنے پہ پھر سے تب چڑھی۔ میں ضرور کھاؤں گی۔ خالہ اسے بھلا کیسے انکار کر سکتی تھی؟ اس سے مسکراتے ہوئے ایک چمچ بھرا تو پھر چلتا منہ ایک دم سے رک گیا۔ اس کی مسکراتی آنکھوں میں نمکین پانی تیرنے لگا، حلق میں پاستے کے ساتھ ساتھ آنسوؤں کا گولا اٹکا۔ کیا ہوا خالہ، آپ کو پسند نہیں آیا؟ اتنا برا بنا ہے کیا جو آپ رونے لگ گئی؟ ایزل تو پریشان ہی ہو گئی۔ مجھے میری ماما یاد آ گئی، وہ کھل کے رونے لگی۔ او میری جان، ایزل نے اسے فوراً ہی اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ بھی بالکل ایسے ہی پاستا بناتی تھی، اس کے ساتھ لگی وہ بولی تو ایزل کو اب کے اس کے رونے کا اصل سبب سمجھ میں آ گیا۔ کیا واقعی؟ اس نے پوچھا، سمجھ نہ آئی کہ یہ سن کے خوش ہو یا دکھی۔ جی بالکل ایسا ہی، وہ سوں سوں کرتی بولی۔ آج عرصے بعد اس نے اپنی ماں کے ہاتھ کا ذائقہ چکھا تھا، حالانکہ وہ اس کے پاس نہیں تھی، نہ اس کے ہاتھوں نے کچھ بنایا تھا۔ تو پھر تو آپ کو خوش ہونا چاہیے نا، نہ کہ اداس۔ میں اداس نہیں ہوں، بس یہ کھا کے دل بھر آیا، مگر میں یہ ضرور کھانا چاہوں گی۔ وہ خود ہی اپنے آنسو پوچھتی بولی تو ایزل اداسی سے مسکرا دی۔ پتہ نہیں کیوں، مگر آپ مجھے بالکل میری ماما جیسی لگتی ہیں۔ میں اپنی ماما سے تو نہیں مل سکتی تھی، مگر آپ سے تو مل سکتی تھی نا۔ حالہ ایزل کی ماں سے مماثلت کھاتے چہرے کو دیکھتی بتانے لگی۔ آپ کا جب دل چاہے، جتنا دل چاہے آپ مجھ سے ملنے آ سکتی ہو۔ انفیکٹ آپ آج میرے پاس ہی کیوں نہیں رک جاتی؟ میں روز آپ کو بالکل ایسا ہی پاستا بنا کے کھلایا کروں گی۔ ایزل اس کی اداسی بھری بات پہ بولی۔ آمش بابا نہیں رہنے دیتے، وہ مجھے بس اپنے ساتھ ہی رکھتے ہیں۔ یہ بتاتے ہوئے حالہ کے لہجے میں کوئی افسوس، کوئی دکھ نہیں تھا۔ وہ آپ کا خیال تو رکھتے ہیں نا؟ ایزل نے پوچھا۔ بہت زیادہ، حالہ نے بازو پھیلا کر بتایا۔ چلو کم از کم باپ تو اچھے بنے تو۔ ایزل نے سوچا، مگر اس کے ساتھ ہی ایک سوچ اور بھی آئی۔ حالہ تو ارحم کو اپنا باپ سمجھتی تھی، اور وہ ایزل کو اپنی ماں جیسی سمجھ کے اس سے ملنے آئی تھی، تو کیوں نہ حالہ کی اداسی دور کی جائے۔ کسی خیال کے تحت وہ چہک اٹھی۔ حالہ آپ کو ماما اور ڈیڈ کی یاد آتی ہے نا؟ اس نے حالہ کی دکھتی رکھ چھیڑی۔ بہت آتی ہے، وہ ہاتھوں کا پیالہ بنا کر اس میں چہرہ رکھتی بھولے پن اور اداسی سے بولی۔ ان سے بات نہیں کرتی کیا؟ ایزل نے سوچا شاید اس نے بات کی ہو، تبھی پوچھا، مگر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ بہت پہلے کروائی تھی آمش بابا نے بات، اس کے بعد نہیں۔ وہ رنجیدگی سے بولے۔ میں کرواؤں گی تو کرو گی بات؟ ایزل اس کی آنکھوں میں جھانک کر شوخی سے بولی، جانتی تھی ابھی ان آنکھوں میں خوشی کے جگنو جگمگ کر اٹھیں گے۔ کیا واقعی؟ آپ واقعی میری ڈیڈ ماما سے بات کروائیں گی؟ ہاتھوں کا پیالہ توڑے چہرہ اٹھایا اس نے فوراً سے پوچھا۔ آنکھوں میں واقعی مسرت کے دیے جل اٹھے تھے۔ بالکل کرواؤں گی، بلکہ ابھی کرواتی ہوں۔ ایزل نے جھٹ سے موبائل کھولا۔ آپ کتنی اچھی ہیں ایزل آپی۔ حالہ تو خوشی سے اس کے گلے ہی لگ گئی۔ وہ تو میں ہوں۔ ایزل اطراہٹ سے ہنس دی۔ میں آپ کی ماما کو کال ملانے لگی ہوں، مگر سنو، جب تک میں موبائل نہ دوں تب تک بولنا نہیں، چپ رہنا ہے۔ ہم ڈیڈ اور ماما کو سرپرائز دیں گے، اوکے؟ ایزل نے ویڈیو کال والے آپشن کو دبانے سے قبل حالہ سے کہا۔ میں بالکل نہیں بولوں گی۔ حالہ نے ابھی سے لبوں پہ انگلی رکھ لی، جبکہ ایزل اس کی اس حرکت پہ ہنس دی اور کال ملانے لگی۔ 3-4 بیلز جانے کے بعد کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ شکر ہے اٹھا لی کال، ورنہ حالہ کا تو دل ہی ٹوٹ جاتا۔ ایزل نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا اور سوزین سے مخاطب ہو گئی۔ سوزین ابھی بیڈ پہ بیٹھی ہی تھی کہ ہڑبڑا کر ہاتھ اٹھایا، کیونکہ اس کے ہاتھ تلے پڑا موبائل بج اٹھا تھا۔ اس نے دیکھا تو کوئی انجانا نمبر تھا، مگر جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ شاید یہ ایزل کا نمبر ہے، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ اگر یہ ایزل ہی ہے تو اس نے آج کہاں سے کال کر لی مجھے، وہ بھی ویڈیو کال؟ آج ایزل کی کال بھلا کہاں سے آ گئی؟ وہ الجھی مگر خوش بھی ہوئی۔ میں نے سوچا آپ نے تو مجھے یاد کرنا نہیں، کیوں نہ میں ہی یاد کر لوں۔ اس نے جیسے ہی کال ریسیو کی، ایزل کا شوخی اور حسن سے جگمگاتا چہرہ سامنے اسکرین پہ ابھرا۔ ایزل کال پک ہوتے ہی بنا سلام دعا کے بول اٹھے، جبکہ سوزین نے یہ جان کر کہ یہ واقعی ایزل ہی ہے، خود بھی کیمرے کے سامنے ہوئی۔ ایسی بات نہیں ہے ایزل، دراصل میرا موبائل گر کے ٹوٹ گیا تھا، میں نے سم نکال کے رکھی اور پھر رکھ کر بھول گئی۔
بہت ڈھونڈا اور یہ 2 دن قبل مجھے اس بک میں سے ملی جو اس وقت میرے سائڈ ٹیبل پہ پڑی تھی۔ جب عجلت میں اسے سنبھال دیا۔ تمہارا نمبر آدھا ادھورا یاد تھا۔ ابھی بھی اندازاً کال پک کر لی۔ سوزین نے اسے اپنے غائب رہنے کا سبب بتایا۔ اس کا موبائل واقعی گر کے ٹوٹ گیا تھا اور ہم نے اسے نیا دلایا تھا، مگر بہت سی یادیں تھیں جو پرانے موبائل میں قید تھیں جس کے سبب وہ اداس ہو گئی۔ اور ہم نے کہا تھا وہ اسے بھی لے کر جائے گا، ٹھیک ہوا تو سارا ڈیٹا وہ لیپ ٹاپ میں ٹرانسفر کر لے گا۔ اوہ چلیں، اچھا ہوا مل گئی۔ خیر بتائیں کیسی ہیں آپ؟ ایزل کو اب ہوش آئی حال پوچھنے کی۔ جیسی تھی ویسی ہی ہوں، تم کیسی ہو؟ سوزین نے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا تھا، یعنی اس کی زندگی میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی تھی، جہاں تھی وہیں رکی ہوئی تھی۔ میں جیسی تھی اس سے کہیں زیادہ خوش، وہ اطراحٹ کے ساتھ بولی۔ وہ سوزین سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس نے اپنی زندگی کو کیوں اچھا بنانے کی کوشش نہیں کی، کیوں وہیں روکے رکھی، مگر ابھی حالہ اس کے پاس تھی سو وہ کوئی بھی ایسی بات پوچھ کر باتوں کا رخ سوگواریت کی طرف نہیں موڑنا چاہتی تھی۔ تمہیں دیکھ کے لگ بھی رہا ہے، ایزل کے چہرے کا سکون سوزین سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ کچھ دن پہلے میرا بھی دل چاہا کہ تمہیں کال کروں، مگر میں نیو سیم ہی استعمال کر رہی تھی اور اس میں تمہارا نمبر نہیں تھا۔ اچھا ہوا جو تم نے کال کر لی۔ ویسے آج کہاں سے یاد آ گئی میری؟ سوزین نے شوخی سے پوچھا۔ کیونکہ آپ نے ہی مجھ سے کہا تھا کہ مجھے کال کرنا۔ ایزل بھی شوخی سے بولی۔ میں نے کب کہا تھا؟ اس نے الجھ کر پوچھا اور یاد کرنا چاہا کہ اس نے بھلا کب کہا، مگر یاد نہ آیا۔ پارٹی کے بعد سے اس کی آج سوزین سے بات ہو رہی تھی۔ اس شام آپ نے تو مجھ سے کہا تھا، بھول گئیں کیا آپ؟ ایزل مانی خیزی سے مسکراتی بولی تو سوزین نے دماغ پہ زور دینا چاہا۔ وہ مسکرا کیوں رہی تھی؟ یہی بلکہ اس انداز سے کیوں مسکرا رہی تھی؟ سوزین سمجھ نہ پائی۔ اس نے اس شام کہی اپنی باتوں کو یاد کرنا چاہا تو اپنے کہے چند الفاظ یاد آئے۔ اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ ایزل کی اس بات کا مقصد جان کر اس کے تاثرات فوراً سے قبل تبدیل ہوئے۔ حالہ تمہارے پاس ہے کیا؟ کہاں ہے وہ؟ میری بات کرواؤ اس سے، مجھے اس کا چہرہ دکھاؤ۔ سوزین سمجھتی ہوئی بے صبری سے ایک کے بعد ایک سوال کرتی بولی۔ ماما۔ اور تبھی حالہ کا چہرہ اس کے سامنے آیا۔ نہ صرف چہرہ بلکہ آواز بھی سماعتوں سے ٹکرائی۔ ایزل موبائل کا رخ اس کی طرف کر چکی تھی۔ حالہ میری گڑیا، ماما کی جان۔ سوزین اسے دیکھتے ہی رو پڑی، جبکہ حالہ کی آنکھیں بھی بھیگنے لگی تھی۔ دونوں کو روتا پا کر ایزل کی اپنی آنکھوں میں بھی نمی امڑ آئی تھی۔ ماما آپ مجھ سے اتنی دور کیوں چلی گئی ہیں؟ حالہ نے اسے دیکھتے ہی شکوہ کیا۔ میں آپ سے دور نہیں گئی حالہ، میں آپ کے پاس ہی ہوں اور ہمیشہ رہوں گی۔ آپ کی ماما آپ کو چھوڑ کے کبھی نہیں جائیں گی، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ وہ اسے روتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تو پھر واپس آ جائے نا، اتنا سا دور بھی مت رہے مجھ سے۔ اس نے منت کی۔ میں آ جاؤں گی میری جان، بس کچھ وقت اور لگے گا یہاں، پھر میں آ جاؤں گی۔ آپ رو نہیں پلیز۔ سوزین اسے جھوٹی تسلی دیتی چپ کرنے کا بولی، مگر خود روتی گئی۔ میں نہیں رو رہی ماما، اس نے اپنے آنسو پونچھے۔ آپ کیسی ہو حالہ؟ ٹھیک سے اسٹڈی کرتی ہو نا؟ وہاں سب آپ کے ساتھ کیسا بہیو کرتے ہیں؟ رونے دھونے کے بعد اسے حال پوچھنے کا خیال اب آیا تھا۔ آپ کے اور ڈیڈ کے بغیر دل نہیں لگتا، مگر وہاں سب میرا بہت خیال رکھتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے میں نے سبھی ٹیسٹ میں فل مارکس لیے ہیں۔ وہ خوشی خوشی بتا رہی تھی۔ میری حالہ ہے ہی اتنی انٹیلیجنٹ۔ سوزین نے اسے آنکھوں سے چوما۔ ماما ڈیڈ کہاں ہیں؟ ان سے بھی بات کروائیں نا میری۔ حالہ کا دل باپ سے بات کرنے کو مچلا۔ وہ شاور لے رہے ہیں، ابھی نکلتے ہیں تو ضرور کرواتی ہوں آپ کی بات۔ ڈیڈ بھی اپنی حالہ سے بہت اداس ہے۔ سوزین نے یہ بتاتے ہوئے کیمرہ ذرا سا اونچا کیا تھا۔ آج اتفاق سے ارحم گھر پہ ہی تھا، آفس سے ناگا کیا تھا۔ میں بھی ڈیڈ کو بہت ماما آپ واپس آ گئی ہیں کیا؟ حالہ نے ایسا کیا دیکھا تھا جو اس کی پہلی بات منہ میں ہی رہ گئی تھی۔ وہ قدرے حیران اور خوش ہوتی پوچھنے لگی۔ نہیں ماما کے بچے، میں اور آپ کی ڈیڈ ابھی بھی اسپین میں ہی ہیں۔ سوزین نے دل پہ جبر رکھتے ہوئے جھوٹ بولا۔ آپ واپس نہیں آئیں تو پھر آپ کا بیڈ کیوں نظر آ رہا ہے؟ اور اس کے سوال پہ ایزل اور سوزین دونوں لمحے بھر کو سکوت زدہ ہو گئیں۔ اب کیا جواب دیں گی یہ؟ ایزل سوچنے لگی۔ وہ حالہ، سوزین رک رک کر سوچتی بولی۔ بیٹا دراصل یہاں بھی بالکل ویسا ہی بیڈ ہے، انفیکٹ آپ کے ڈیڈ نے بنوایا ہے، انہیں اپنے بیڈ کی سوا مشکل سے ہی کہیں نیند آتی ہے نا، اسی لیے۔ سوزین کو آخر سالڈ بہانہ مل ہی گیا تھا۔ حالہ کا چہرہ جو لمحے بھر کو اس گمان سے کھلا تھا کہ وہ واپس آ گئے ہیں اور اسے سرپرائز تو نہیں دینا چاہ رہے، وہ سوزین کے جواب سے اگلے ہی پل مرجھا سا گیا۔ کون ہے نور؟ کس سے بات کر رہی ہوں؟ تبھی ارحم واش روم سے نکلا اور پوچھا بھی اس لیے کیونکہ وہ سوائے ارحم سے کسی سے ویڈیو کال پہ بات نہیں کرتی تھی، کیونکہ نہ اس کا کوئی خاص دوست تھا نہ کوئی رشتہ دار، چند ایک کے پاس ہی اس کا نمبر تھا۔ وہ پوچھتا ہوا اس کے پاس آیا تو موبائل اسکرین پہ نظر ٹھہر سکی۔ وہاں مسکراتی ہوئی حالہ کا چہرہ جگمگا رہا تھا۔ حالہ ڈیڈ کی جان، یہ آپ ہو؟ ارحم نے تڑپ کر اسے پکارا، جبکہ حالہ کے ساتھ بیٹھی ایزل نے ارحم کو دیکھتے ہی اپنا چہرہ پیچھے کیا اور رخ پھیر گئی، کیونکہ وہ شرٹ لیس کھڑا تھا۔ ابھی حالہ نے ارحم کا پوچھا تھا اور ساتھ ہی وہ چلایا۔ اس نے حالہ کو دیکھا تو پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ آج کتنے عرصے بعد ارحم نے حالہ کو دیکھا تھا۔ وہ اس کی گول مٹول سی سرخ پھولے گالوں والی حالہ اسے پہلی ہی نظر میں کمزور سی لگی۔ ڈیڈ
حالانکہ لب ہلے، باپ کو پکارتے ہوئے خشکی کی آنکھیں پھر سے بھیگ گئیں۔ جی ڈیڈ کا پیارا بچہ، وہ بھی اس پل آزردہ ہو گیا۔ ڈیڈ مجھے اپنے پاس لے جائیں، وہ اسے دیکھ کر تڑپ کر پہلی بات ہی یہی بولی، جبکہ ارحم کا دل حالہ سے کہیں زیادہ چھلنی ہو کے تڑپا تھا۔ بہت جلد لے آؤں گا آپ کو اپنے پاس، بلکہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ کام ختم کر کے جلد از جلد خود آپ کے پاس آ جاؤ۔ میرا بھی اپنی بیٹی کے بغیر دل نہیں لگتا، وہ اپنی آنکھوں کی نمی کو چھپاتا بولا۔ اتنا کام کیوں کرتے ہیں آپ؟ وہ شکوہ بھرے لہجے میں بولی۔ کام کرنا ہماری مجبوری ہے بیٹا، ہماری ضرورت۔ ارحم مسکراتے ہوئے اسے سمجھانے لگا۔ آپ تھک جاتے ہوں گے نا اتنا کام کر کے۔ حالہ کو باپ کے آرام کی فکر ہوئی۔ ہاں تھک تو جاتا ہوں، تبھی تو آپ کی ماما کو بھی اپنے ساتھ لے آیا تاکہ یہ میری ساری تھکاوٹ دور کر دیا کریں۔ ارحم سوزین کی طرف دیکھتے شوخی سے بولا تو سوزین نے اسے آنکھیں دکھائیں، جبکہ حالہ کے ساتھ بیٹھی ایزل نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ ماما آپ کو دباتی ہیں نا؟ حالہ مسکراتی ہوئی بولی۔ نہیں حالہ جان، آپ کی ماما تو بس پیار سے مجھے دیکھ لیتی ہیں اور اتنے میں ہی آپ کی ڈیڈ کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ وہ سچ ہی بولا تھا۔ ارحم کی بات پہ سوزین کے لب بھی اب کے مسکرا اٹھے تھے، جبکہ ایزل سوچنے لگی کہ محبوب واقعی ایسے ہوتے ہیں۔ اپنی محبوبہ کی مسکراتی اور پیار بھری صورت اور نگاہیں دیکھ کر ہی ان کی تھکان اتر جاتی ہے۔ بٹ آپ تو کہتے تھے کہ آپ کی ساری تھکاوٹ حالہ کو گلے لگا کے اترتی ہے، حالہ نے روٹھے پن سے بولی۔ تو سوزین اور ارحم دونوں کی مسکراہٹ تھمی۔ اب اس بات کا وہ کیا جواب دیتے کہ جب آپ ہمارے پاس ہو ہی نہیں تو ہم آپ کو گلے کیسے لگائیں؟ مگر اب تو آپ کو سوچ کے ہی اتر جاتی ہے، ارحم نے بہت پیارا سا جواب دیا۔ واقعی ڈیڈ؟ حالہ چہک کر بولی۔ جی ڈیڈ کی جان، اب آپ یہ بتاؤ کہ آپ کی پڑھائی کیسے جا رہی ہے؟ دل لگا کے پڑھ رہی ہو نا؟ ارحم اس کی ساری خبریں رکھنا چاہتا تھا۔ ڈیڈ آپ کو پتہ ہے میں نے سبھی ٹیسٹ میں فل مارکس لیے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے دادا جان مجھے بہت اچھے سے پڑھاتے ہیں، ان سے پڑھنے میں مجھے بہت مزہ آتا ہے، اور دادا جان کو بھی۔ وہ جواب میں خوشی خوشی بتانے لگی۔ ماشاءاللہ میری بیٹی ہے ہی اتنی انٹیلیجنٹ، اسے پڑھانے میں کس کو مزہ نہیں آئے گا؟ ارحم نے اطراحٹ سے کہا۔ وہ اس لیے کیونکہ ماما کہتی ہیں کہ میں بالکل آپ پہ گئی ہوں، تبھی تو اتنی انٹیلیجنٹ ہوں۔ وہ اترا کر بولی، جبکہ ارحم چاہ کر بھی مسکرا نہ سکا۔ وہ سوچنے لگا کہ میں آپ کا حقیقی باپ تھوڑی نہ ہوں جو آپ مجھ پہ جاؤ گی۔ یہ دکھ بہت بڑا تھا۔ یہ بتاؤ کہ دل لگ گیا سب کے ساتھ؟ اس نے بات بدلی۔ تھوڑا یا تھوڑے سے زیادہ، مگر پوری طرح سے نہیں۔ حالہ نے رک رک کر سمجھداری سے جواب دیا کہ ان کے بغیر مکمل طور پہ کہیں وہ دل لگا ہی نہیں سکتی۔ پوری طرح سے کیوں نہیں؟ کب سے خاموش بیٹھی سوزین بولی اور پوچھا۔ کیونکہ آپ کے اور ڈیڈ کے بغیر میرا پوری طرح سے کہیں دل لگ ہی نہیں سکتا۔ میں مکمل خوش تبھی ہو سکتی ہوں جب آپ دونوں میرے ساتھ ہوں۔ کبھی کبھی وہ بہت گہری باتیں کر جایا کرتی تھی جو مقابل کا دل بھرا دیتی تھی۔ ابھی بھی سوزین اور ارحم نے بھرے دل کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہم دونوں کی خوشی بھی آپ کے ہونے سے ہی مکمل ہوتی ہے، سوزین بولی۔ حالہ التمش کہاں ہے؟ ارحم نے آپ کے آمش بابا کہنے سے اجتناب کیا۔ اسے اب سوچ آئی تھی کہ التمش اس کی اتنی لمبی چوڑی بات کروانے پہ راضی کیسے ہو گیا۔ ابھی تک فون لیا کیوں نہیں اس نے، اور نہ ہی اس کی کوئی آواز آ رہی ہے، اور پھر کال بھی وائس نہیں بلکہ ویڈیو تھی۔ آمش بابا تو مجھے یہاں چھوڑ کے چلے گئے، حالہ نے بتایا، مگر کہاں چھوڑ کے یہ نہ بتایا۔ کہاں چھوڑ کے چلا گیا؟ اور یہ حالہ آپ کس کے نمبر سے بات کری ہو؟ ارحم نے اب غور کیا کہ اوپر انجانا نمبر لکھا آ رہا تھا، یہ التمش کا نمبر تو نہیں تھا۔ ڈیڈ یہ ایزل آپی کا نمبر ہے، میرا دل چاہ رہا تھا آپی سے ملنے کا، تو میں نے امیش بابا سے کہا مجھے ان کے پاس لے چلیں۔ پتہ ہے ایزل آپی بہت اچھی ہیں اور مجھے بالکل ماما جیسی لگتی ہیں، حالہ چہک کر بتانے لگی، جبکہ ارحم بے ساختہ مسکرا اٹھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایزل کا چہرہ گھوم گیا۔ پہلی نظر میں تو اسے بھی وہ سوزین کے جیسے ہی لگی تھی، تبھی وہ حالہ کی بات سے اتفاق کرتا تھا، مگر پھر وہ الجھا۔ آپ ان کے پاس کیا کر رہی ہو؟ میرا مطلب ہے اسے کیسے جانتی ہو؟ ارحم نے پوچھا، جبکہ ایزل بھی حالہ کے ساتھ اسے سن رہی تھی مگر سامنے نہیں آ رہی تھی۔ کیونکہ یہ آمش بابا کی دوست ہیں ایزل آپی، ڈیڈ سے بات کریں نا، حالہ نے بتاتے ہوئے کیمرہ ایزل کے سامنے کر دیا اور اتنی جلدی کیا کہ ایزل اسے منع بھی نہ کر پائی۔ السلام علیکم۔ اب اسے بات کرنی ہی تھی، جبکہ ارحم نے اسے دیکھ کر بھی شرٹ پہننے کی زحمت نہیں کی تھی۔ ایزل ہی اپنی نظریں جھکا گئی۔ وعلیکم السلام مسز فارس، کیسی ہیں آپ؟ وہ خوش اخلاقی سے گویا ہوا۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اس نے ایک نظر اٹھا کر جواب دیا اور دوبارہ نظریں جھکا گئی، جبکہ ارحم اس کا گریز پھامتا اپنی شرٹ پہننے لگا۔ اسے جب شرٹ پہن لی تو ایزل نے اپنا سر اور نظریں اٹھا لیں، اور ایزل کے سر اور نظریں اٹھانے پہ اب کے ارحم نے اسے بغور دیکھا۔ وہ آج اسے پارٹی والی شام سے زیادہ خوبصورت اور الگ لگی تھی۔ اس شام تو وہ ہلکے پھلکے میک اپ میں تھی، مگر آج وہ ہر قسم کے میک اپ سے بے نیاز بالکل سادہ چہرہ کے ساتھ تھی اور بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ بھر گیا ہے اور مزید گول مٹول ہو گئی ہے، اور اسی صحت کے سبب اس کے چہرے کی معصومیت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ ارحم کبھی کسی کو اتنا غور سے نہیں دیکھتا تھا، مگر ایزل میں اسے اپنی بیوی کا عکس نظر آتا تھا۔
تم نے میری حالت سے بات کروا دی، اس کے بعد میں کیسا لگ رہا ہوں تمہیں؟ اسے خود بھی پتہ نہ چلا کہ وہ کب آپ سے تم پہ آ گیا۔ شاید بہت خوش، ایزل نے اندازہ لگایا۔ شاید نہیں، یقیناً۔ ارحم نے اس کی جملے کی تصحیح کی۔ تو پھر آپ کریں نا حالہ سے بات، یہ ابھی کچھ دیر میرے پاس ہی ہے۔ ایزل نے حالہ کا بہانہ بنا کر موبائل حالہ کو تھمانا چاہا۔ ارحم کو اس کے گریز سے یہی سمجھ میں آیا کہ شاید وہ یوں ہر کسی سے بات نہیں کیا کرتی، یا پھر خاص کر مردوں سے۔ ڈیڈ، آپ کب واپس آئیں گے؟ وہی سوال جو اس نے سوزین سے پوچھا اب ارحم سے پوچھنے لگی۔ جان بتایا تو ہے، کوشش کر رہا ہوں کام سمیٹنے کی۔ ایگزیکٹ وقت نہیں معلوم۔ آپ اس بات کو چھوڑو اور اپنی دوسری فیملی کے ساتھ پوری طرح دل لگانے کی کوشش کرو۔ کتنا خیال رکھتے ہیں وہ آپ کا، اور آپ پھر بھی اداس رہو تو سوچو انہیں کتنا برا لگتا ہوگا۔ آپ ان کی محبتوں کا صلہ اداسی کی صورت میں مت دیا کرو۔ آپ ہمیں یاد کر کے اداس مت ہوا کرو، بلکہ ان کی فکر اور پیار دیکھ کر خوش ہوا کرو۔ ڈیڈ کی ہر بات سمجھ آتی ہو نا، تو یہ بھی سمجھ لو۔ ارحم بھی چاہتا تھا اس کا پوری طرح وہاں دل لگ جائے۔ وہ دونوں تو دل پہ جبر باندھ ہی رہے تھے، مگر چاہتے تھے حالانکہ اداسی بھی کم سے کم ہوتی جائے جو انہیں یاد کر کے ڈر آتی تھی۔ میں خود کو آپ کی یاد سے روک نہیں سکتی، مگر میں کوشش کروں گی ان کو اپنی اداسی نہ دکھاؤں۔ حالہ بے بس تھی مگر کوشش کرنے کا بولی۔ یہ ہوئی نا بات۔ ارحم جبرن مسکرایا۔ بھاؤ، ایزل، حالہ، ارحم اور سوزین کی باتیں سن رہی تھی جب ایک دم سے کسی نے اسے عقب سے بھاؤ کی آواز نکال کے ڈرا کے رکھ دیا۔ وہ تو اپنی جگہ اچھل ہی پڑی۔ لاریب کی بچی، بدتمیز کہیں گے، ڈرا کے رکھ دیا تم نے مجھے۔ ایزل دل پہ ہاتھ رکھتی مڑ کے دیکھنے لگی تو لاریب کی صورت دیکھ کر چلائی۔ اس کے چلانے کی آواز سوزین اور ارحم کو بھی گئی۔ کوئی اور بھی آیا ہے، انہیں اندازہ ہو گیا۔ حالہ بھی اس نئی لڑکی کو دیکھنے لگی۔ شاید وہ ایزل آپی کی دوست ہے، اس نے سوچا، کیونکہ ایزل نے کچھ دیر پہلے اس کے آنے کا ذکر کیا تھا۔ تم تو ہو ہی ڈرپوک، لاریب نے اسے چڑھایا۔ تو تم کون سا ہٹلر یا چنگیز خان یا پھر ان کے اولاد ہو جو بہادری کے خطاب حاصل کر چکے ہو؟ ایزل بھی دو بدو بولی۔ میرے ڈیڈ کسی ہٹلر سے کم تھوڑی نہ ہے۔ لاریب ہنس کر بولی تو ایزل بھی ہنسنے لگی۔ لاریب کے والد کافی سخت اور رعبدار طبیعت کے تھے، مگر اپنی اولاد کے لیے اتنے ہی نرم تھے۔ لاریب ان کی اکلوتی اولاد تھی جس میں ان کی جان بستی تھی، مگر میرے ڈیڈ تو بالکل ہٹلر جیسے نہیں، وہ تو بہت سویٹ ہیں۔ حالہ کو کسی کی بات میں بولنے کی عادت نہیں تھی، مگر بات چونکہ ڈیڈ کی ہو رہی تھی سو وہ خود کو روک نہ پائی۔ ارحم اور سوزین جو ایزل اور لاریب کی اونچی آواز میں کہی جانے والی باتیں بھی سن رہے تھے، حالہ کی بات پہ مسکرا دیے، خاص کر ارحم۔ ارے، یہ تمہارے گھر میں اتنی پیاری سی پھیری کہاں سے آ گئی؟ لاریب اس آواز پہ حالہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ اتنی پیاری سی باربی ڈول کون ہے؟ لاریب اب کی حالہ کے پاس بیٹھتی، اس کے دونوں پھولے گال کھینچتی اسی سے پوچھنے لگی۔ ارحم اور سوزین ایزل کی ہم عمر اس لڑکی کو دیکھ اور اس کی باتیں جو حالہ کی تعریفوں سے بھری تھی سن کر مسکرا دیے۔ ہائے ایزل، یہ کتنی پیاری ہے نا، اللہ تمہیں بھی بالکل ایسی ہی بیٹی دے۔ لاریب نے بے ساختہ دعا کر ڈلی تو ایزل جھیم گئی اور بولی، حالہ التمش کی بیٹی ہے۔ بے ساختہ ایزل کے منہ سے نکلا تو اس نے فوراً سے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی، مگر اب کیا فائدہ، اب تو بول چکی تھی۔ ارحم اور سوزین کو دکھ پہنچا ہوگا، وہ سوچنے لگی۔ لاریب تو ایزل کے سبھی رازوں سے واقف تھی، سو التمش کی اس رات کے روپ سے بھی ایزل بہت پہلے ہی اسے آگاہ کر چکی تھی۔ تبھی وہ یہ جان کر حیران نہ ہوئی، مگر ایزل کو اپنی بے دہانی میں بول دینے کا دکھ اس لیے ہوا کیونکہ اس حقیقت پہ سوزین اور ارحم کا دل دکھ سا گیا تھا۔ آج ان کی بیٹی کا ہر کوئی التمش کی بیٹی کہہ کر تعارف کرواتا تھا، یہ بات انہیں دکھی کر دیا کرتی تھی۔ مگر میں تو اپنے ماما اور ڈیڈ کی بیٹی ہوں بس، ہے نا ڈیڈ؟ وہ موبائل میں ابھرے ارحم کے چہرے کو دیکھتی بولی تو اب کے ارحم کا بجھا ہوا چہرہ کھل اٹھا۔ اوہ سوری، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کال پہ ہو، آپ بات کرو۔ لاریب وہاں سے ہٹ گئی۔ ایزل اب جلدی سے کچھ کھلا دو یار، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ وہ اب کی ایزل کی طرف ہوئی اور ٹیبل پہ پڑا ٹھنڈا پاستا اٹھا کے کھانے لگی، پورے کا پورا باؤل ہی قبضے میں لے لیا۔ دل تو چاہ رہا ہے تمہیں بھوک سے مرنے ہی، تم کب سے میں انتظار کر رہی ہوں تمہارا، اور تم 3 بجے آ رہی ہو، تم تھی کہاں؟ ایزل نے بھویں اچکا کے پوچھا۔ اف یار کیا بتاؤں، وہ پاستے سے بھرا منہ لیے بولی، میں واپسی پہ بک شاپ پہ رک گئی، کچھ بکس لیں اور پھر وہاں سے نکلی تو باہر اتنی پیاری شرٹس لگی ہوئی تھی، میرا جی مچلایا خریدنے کو، سب وہی لینے لگی، بس وہیں دیر ہوگی۔ تمہارے لیے بھی بہت پیاری پیاری لی ہیں، مگر لارج سائز ہیں۔ آخر میں لاریب سائز کی بات کرتے ہوئے پھولی ہوئی ایزل کو دیکھ کر زور سے ہنسنے لگی۔ مجھے نہیں چاہیے تمہاری کوئی شرٹس، بدتمیز کہیں کی، مینا کھانا لگا دو۔ وہ لاریب کی آخری بات پہ برا مناتی بولی، صوفے پہ پڑے شاپنگ بیگس کو ایک نظر دیکھتی مینا کو کھانا لگانے کا کہنے لگی۔ آپی کس کی کال آ رہی ہے؟ آپی کسی کی کال آ رہی ہے، تبھی حالہ نے ایزل کو پکارا۔ لاؤ دکھاؤ۔ ایزل نے موبائل لے کر دیکھا تو آگا فارس کی کال تھی۔ اس نے حالہ کی وجہ سے کٹ کرنا چاہی مگر ارحم بول اٹھا، تم یقیناً کال کٹ کرنے والی ہوگی تو رک جاؤ۔ ارحم نے صحیح اندازہ لگایا، ارے نہیں، آگا کی کال ہے، میں کال بیک کر لوں گی انہیں، آپ حالہ سے بات کریں۔ ایزل کو کوئی ایشو نہ تھا،
وہ تو تم کر ہی لینا، مگر اب ہم بھی کال رکھتے ہیں۔ تمہارا بہت شکریہ ایزل، ہماری خالہ سے بات کروانے کے لیے۔ اینڈ ہاں، اللہ واقعی تمہیں خالہ جیسی پیاری بیٹی دے، اور اگر بیٹا بھی دے تو وہ بھی خالہ جیسا ہی خوبصورت۔ اور ہم نے پہلے اس کا شکریہ ادا کیا، مگر پھر آخر میں شرارت سے بولا تو ایزل جھیمتی ہوئی بیک کیمرہ آن کر کے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ دیتی بھی کیا، اور ہم نے اس کا جھیمنا دیکھ لیا تھا اور اس کا شرم سے بیک کیمرہ آن کرنا بھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے موبائل سوزین کو تھما دیا۔ تھینکس ایزل۔ سوزین نے بھی موبائل پکڑتے ہی اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس کی ضرورت نہیں نور، مجھ سے جب بھی ہو سکا میں بات کروا دیا کروں گی۔ حقیقت چاہے جو بھی صحیح مگر حالہ کا آپ سے بات کرنے کا حق آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ ایزل نے واضح الفاظ بولنے سے گریز کیا تھا جو حقیقت کے اندر آتے تھے۔ تم بہت اچھی ہو ایزل، اور میری پہلی ایسی دوست جو واقعی اچھی دوست کہہ لینے کا حق رکھتی ہے۔ سوزین نے اسپین میں کئی دوست بنائے تھے، مگر سب وقت کے ساتھ ساتھ بکھرتے اور بدلتے گئے۔ آپ کی دوست ہونا میرے لیے باعث مسرت ہے۔ خیر، آپ حالہ سے بات کریں، میری طرف سے اللہ حافظ۔ ایزل نے موبائل پھر سے حالہ کو پکڑا دیا تاکہ وہ اس سے الوداعی کلمات کہہ سکیں۔ انہوں نے حالہ کو چند نصیحتیں کی اور محبت بھرا بوسہ وہیں سے دیتے ہوئے آنکھوں کی نمی کو چھپا کر اسے خدا حافظ کہا۔ اب تو خوش ہو نا آپ؟ کال بند ہوئی تو ایزل نے پوچھا۔ بہت 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 زیادہ، تھینک یو سو مچ میری پیاری آپی، حالہ خوشی سے کہتی ایزل کے گلے میں باہیں ڈال گئی۔ ایزل نے بھی جواباً اسے گال پہ بوسہ دیا اور خود آغا فارس کو کال بیک کرنے لگے، جبکہ لریب حالہ کے پاس چلیے اس کا سر کھانے۔ تمہیں اس وقت میرے چہرے پہ کیا نظر آ رہا ہے ارحم؟ سوزین نے اپنے روبرو بیٹھے ارحم سے پوچھا۔ سکون، ارحم نے جھٹ سے جواب دیا۔ میں تو ایزل سے یہ بات کر کے بھول ہی چکی تھی، مگر آج اس کا میری بات کو پورا کرتے ہوئے مجھے کال کرنا اور حالہ کو سامنے کرتے ہوئے سرپرائز دینا، مجھے یوں لگا جیسے زندگی میں پہلے اس سے خوبصورت سرپرائز شاید ہی کوئی ملا ہو۔ وہ حالہ کو اپنی نظروں میں قید کیے بولتی چلی گئی، اور میں تو یہی سوچ رہا ہوں کہ آج اگر میں آفس سے آف نہ کرتا تو میری تو حالہ سے بات ہو ہی نہ پاتی۔ ارحم کی یہ سوچ بھی آئی تھی۔ ہماری قسمت میں تھا آج حالہ کی آواز سننا اور اس کا چہرہ دیکھنا، مگر ارحم مجھے حالہ کچھ ویک سی لگی، شاید وہ کھانا ٹھیک سے نہیں کھاتی یا ہماری یاد میں اس کی صحت کچھ ڈاؤن ہو گئی ہے۔ ارحم کو لگا تھا شاید اسی نے حالہ کی صحت پہ غور کیا، مگر نہیں، سوزین کے اندر ماں کا دل تھا اور ماں پہلی ہی نظر میں بچے میں آئی تبدیلی بھانپ جاتی تھی۔ معلوم نہیں وجہ کیا ہے، مگر وہ مجھے بھی کمزور لگی، مگر اس کی خوبصورتی میں پھر بھی کوئی کمی نہیں ہے، جب بھی دیکھوں پہلے سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ ویسے کیا کوئنسیڈنس ہے، التمش ایزل کا دوست نکلا، چلو اسی دوستی کے بہانے ہماری حالہ سے بات تو ہوگی۔ ارحم نے ایزل اور التمش کی دوستی کا ذکر کیا۔ مگر یہ دوستی یک طرفہ تھی ارحم، سوزین آہستگی سے بولی۔ مطلب؟ وہ سمجھا نہیں تھا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ التمش کسی کو پسند کرتا تھا، مگر اس کی شادی کسی اور سے ہوگی۔ وہ لڑکی ایزل ہی تھی۔ سوزین نے جو بتایا اسے سن کر ارحم کے ہونٹ حیرت سے سیٹی کی صورت میں گھول ہوئے۔ اوہ، اور اس کے منہ سے بے ساختہ یہ نکلا، یعنی التمش ایزل کو پسند کرتا تھا، مگر ایزل شاید فارس کو۔ کوئی بھی دیکھ کر بتا دے کہ دونوں کی لو میرج ہے۔ ارحم کو کوئی خاص افسوس نہیں ہوا تھا التمش کے لیے۔ ویسے التمش کی بھی انگیجمنٹ ہو چکی ہے، حالہ بتا رہی تھی آنٹی بہت اچھی ہیں، مگر کیا تم جانتی ہو ارحم کہ وہ لڑکی؟ سوزین بتاتے بتاتے رکی، چہرے پہ اداسی گھل گئی۔ وہ لڑکی کیا نور؟ ارحم نے فوراً پوچھا، ذرا رک کر سوچتا تو سمجھ آ جاتی۔ وہ لڑکی حالہ کی ماما کہلائے گی۔ اس نے وہ تکلیف سے جملہ مکمل کیا تو ارحم کی آنکھوں میں بھی درد اترا۔ مگر حالہ تمہیں کبھی نہیں بھول سکتی نور، اس کے لیے حقیقی ماں ہمیشہ تم ہی رہو گی، چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو جائے۔ اپنے بچپن کا وہ حصہ نہیں بھول سکتی جس میں تم اور میں اس کے ساتھ تھے۔ اس کی زندگی میں چاہے کتنے ہی لوگ کیوں نہ آ جائے، مگر وہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھے گی، اور اس کا دل ہمیشہ ہم سے محبت کرتا رہے گا۔ ہمارے لیے یہی کافی ہونا چاہیے۔ ارحم کی بات نے سوزین کو قدرے پرسکون کیا، حالانکہ انہیں یاد رکھنا ہی کافی تھا۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ وہ ہمیں کبھی نہ بھولے، بھلے ہی ان سب سے ہمیشہ کے لیے گھل مل جائے، مگر ہماری یاد اس کے دل کے کونے میں الگ سے مختص ہو کے رہ جائے۔ ہماری خوش قسمتی یہی ہوگی کہ اس نے ہمیں نہیں بھلایا۔ وہ برائے لہجے میں بولے، کاش ہمارے پاس دل لگانے کو حالہ جیسی ایک اور گڑیا ہوتی، جو کسی پرائے کی نہیں بلکہ ہماری اپنی ہوتی، جسے کوئی ہم سے چھیننے نہ آ سکتا۔ شاید اس طرح ہمیں حالہ کی جانے کا غم کچھ کم محسوس ہوتا۔ سوزین کے اندر کی محرومی پھر سے جاگ اٹھی تھی۔ نور، یوں کاش سے جڑی حسرتیں میرے سامنے مت کھولا کرو پلیز، ارحم نے ریکویسٹ کی، کیونکہ اسے بھی اتنی ہی تکلیف ہوتی تھی جتنی سوزین کو۔ صرف سوزین نے ہی نہیں، ارحم نے بھی اپنی اولاد کھوئی تھی، دونوں کا غم ایک سا تھا اور ایک جتنا تھا۔ خدا نے ہمیں تو اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا ہے ارحم، مگر میری بھی تمہاری طرح یہی دعا ہے کہ وہ ایزل کو واقعی حالہ جیسی پیاری اولاد سے نوازے۔ بہت لکی ہے ایزل جو اسے فارس جیسا چاہنے والا شوہر ملا۔ تم نے دیکھا کیسے خوش دکھائی دیتی ہے، مسکراہٹ تو جدائی نہیں ہوتی اس کے چہرے سے۔ سوزین نے بھی ارحم کی طرح ایزل کے لیے دل سے دعا کی۔ وہ لکی ہے تو تم بھی کچھ کم لکی نہیں مسز،
تمہیں بھی تو اتنا چاہنے والا شوہر ملا ہے۔ ارحم نے اسے ٹھوکا دیا۔ وہ غیر سنجیدہ تھا جبکہ سوزین مسکرا بھی نہ سکی۔ کیا واقعی میرا شوہر صرف مجھے ہی چاہتا ہے یا اس کی چاہت میں کوئی اور بھی شریک ہے؟ سوزین کو سوچ آئی تھی، وہ سوچ جو دن رات ہی آتی رہتی تھی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، اب میں کھانا لگا دوں؟ اب تو تم فریش ہو چکے ہو۔ سوزین نے بنا کوئی اختلاف کیے اس سے کھانے کا پوچھا تو پہلے بھی تھا، مگر ارحم نے کہا وہ لنچ فریش ہو کے کرے گا۔ وہ 11 بجے کے قریب کسی سے ملنے گیا تھا اور 2:30 بجے واپس آیا تھا۔ ہاں لگا دو، کیونکہ اب تو کچھ زیادہ ہی فریش ہو چکا ہوں۔ اس کا اشارہ حالہ سے بات ہونے کی طرف تھا۔ جب تمہارے گھر سے ہو کر جاتی ہوں نا یار، تب میرا اپنے گھر میں دل ہی نہیں لگتا۔ ایزل کے بیڈ پہ بچھ کر بیٹھی مختلف لوازمات سے لطف اندوز ہوتی لاریب بولی۔ شام کے 6 بج رہے تھے اور حالہ تو 4 بجے کی ہی جا چکی تھی۔ التمش کہنے کے مطابق واقعی پورے 2 گھنٹے بعد ہی چلایا تھا اور باہر کھڑے کھڑے ہی حالہ کو بلاوا بھجوا دیا، مگر ایزل اسے خود گیٹ تک چھوڑنے کی تاکہ اپنی نگرانی میں التمش کے حوالے کرے۔ التمش نے اس سے ذرا سی نظر ملائی اور خدا حافظ کہنے کے سوا مزید کوئی بات نہ کرتے ہوئے حالہ کو لیے چلا گیا۔ ایزل نے بھی واضح محسوس کیا کہ التمش اب اس سے نظریں ملانے سے بھی گریز کرتا ہے، وہ واقعی بدل گیا۔ تو تم یہیں رہ جاؤ نا، آغا کے آفس جانے کے بعد تو سچ میں میرا بھی دل نہیں لگتا۔ ایزل نے اسے یہیں ڈیرا جما لینے کی آفر کروائی۔ وہ سنجیدہ نہیں تھی مگر صورت سنجیدگی بھری بنائی۔ کاش تم وہ اپنی نیک سے مجھے رینٹ نہیں بلکہ فری میں کیوں نہیں دے دیتی، وہ بھی بہت پیاری ہے، گھر والوں کو لے کر وہیں نہ شفٹ ہو جاؤں۔ لاریب اچھل کر بیٹھی اور یوں بولی جیسے کوئی 110 کا نوٹ مانگ رہی ہو، جو ایزل فوراً سے اس کے ہاتھ پہ رکھتے اور بولے لو یہ تمہارا ہوا۔ میں کیوں دوں؟ تم جاؤ نہ، جا کر کرواؤ کسی ایسے بندے سے شادی جو تمہیں بالکل ایسا گھر لے کر دے تاکہ تم میرے گھر سے اپنی یہ منحوس نظریں ہٹا لو۔ ویسے پہلے ہی بتا دوں، ملے گا کوئی نہیں میرے آقا جیسا۔ وہ آخر میں اترا کر بولے، مجھے تمہارے آقا جیسا کوئی چاہیے بھی نہیں، وہ تو بیچارے مظلوم شوہر ہیں، بیوی کے غلام۔ مجھے تو کوئی اپنے جیسا چاہیے، تھوڑا سر پھرا سا جنگجو قسم کا۔ وہ اسے ٹھینگا دکھاتی بولی کہ بڑی آئی آگا پہ ناز کرنے والی، اور جب وہی جنگجو تمہیں دن میں تارے دکھایا کرے گا تب تم کہو گی کہ کاش کوئی آگا جیسا ملا ہوتا جو مجھے سنتا سمجھتا میری ہر خواہش پوری کرتا۔ ایزل نے پھر سے آگا کے نمبرز بڑھانے چاہے۔ میں نے بھی اسے بدلے میں تگنی کا ناش نہ نچا کے رکھ دیا تو میرا نام بھی لاریب نہیں، وہ فرضی کالر اچکا کر بولے۔ ویسے ایک بات تو ماننی پڑے گی ایزل، گزرے وقت میں جو بھی ہوا اسے بھلا کر، ویسے فارس بھائی ہیں بہت اچھے، بہت چاہتے ہیں تمہیں، بہت پیار کرتے ہیں اور خیال تو خود سے بھی بڑھ کر کرتے ہیں۔ مذاق ایک طرف، مگر ہر لڑکی کا آئیڈل فارس بھائی جیسا ہی بندہ ہوگا، اور شاید میرا بھی۔ اب کے لاریب نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کچھ اقرار کیا۔ تمہارے یہ فارس بھائی بھی ویسے کچھ کم جنگجو اور سر پھرے نہیں، جب انہیں غصہ آتا ہے تو پھر سامنے والے کا وجود کام کے رہ جاتا ہے۔ ہاں مگر جتنا شدید ان کا غصہ ہے اتنا ہی شدید وہ مجھ سے پیار بھی کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ میرے آگا جیسا واقعی کوئی نہیں لاریب، چراغ لے کر بھی ڈھونڈو تو بھی نہیں ملے گا، وہ دی ون اینڈ اونلی پیس ہے۔ ایزل کو ان کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملانا شروع ہو گئی۔ اچھا بس میں یہاں تمہارے آگا کی تعریفیں سننے نہیں، ذرا سی تعریف کیا کرو، تم تو شروع ہی ہو جاتی ہو۔ ویسے مینا چائے کافی اچھی بناتی ہے۔ وہ اس کی تعریفوں کو بریک لگاتی چائے کے گھونٹ بھرنے لگی۔ جن سے محبت ہونا لڑے، ان کی ہر ادا، ہر بات، ہر نظر ہی دل کو بے حد بھاتی ہے۔ وہ پھر سے شروع ہو گئی۔ ان سے اتنی ہی شدت بھری محبت کی دعوے دار ہونا ایزل، تو بس انہیں کبھی کوئی تکلیف مت دینا، ان سے بلا وجہ روٹ کے کہیں مت جانا۔ فارس بھائی ٹوٹ کر تم سے پیار کرتے ہیں، میں نے اپنی لائف میں اتنا شدت بھرا پیار کسی مرد کو کرتے نہیں دیکھا۔ لاریب نے پیزا کی بائٹ بھرتے ہوئے کہا۔ میں کیوں جانے لگی بھلا اپنے آقا کو چھوڑ کے؟ ایزل برجستگی سے بولی۔ اب تو نہیں، پہلے تو جا رہی تھی نا، نہ صرف فارس بھائی بلکہ ہم سب کو چھوڑ کے۔ لاریب ایک دم اداس ہوئی اور شکوا کر بیٹھی۔ تم نہیں سمجھ سکتی لاریب کہ جب آپ کو اپنی دنیا لٹتی محسوس ہو تو آپ کو اس دنیا میں ایک لمحہ ٹھہرنا بھی محال ہو جاتا ہے۔ میرے پاس کچھ نہیں بچا تھا لاریب، میں خالی ہاتھ رہ گئی تھی، اور ان خالی ہاتھوں کے ساتھ میرا سانسیں بھرنا دوبر ہونے لگا تھا۔ مجھے اس وقت جو سوجا میں کرنے چل پڑی، مگر میں نے واقعی غلط کیا۔ ایزل سر جھکائے افسوس اور شرمندگی سے گویا ہوئی۔ تمہارے پاس بہت کچھ بچا تھا ایزل، میں تھی، تمہارے سبھی اپنے تھے، اور سب سے بڑھ کر تمہارا بچہ تھا۔ تم اس کے لیے خود کو زندہ رکھنے کا سوچ لیتی، مگر مجھے تم سے گلہ ہے۔ اب اچانک سے اسے کون سا گلہ یاد آ گیا تھا؟ ایزل کیا بتاتی کہ اسی بچے کی وجہ سے ہی تو وہ اپنی جان لینے چلی تھی۔ تمہیں مجھ سے کب گلے نہیں ہوتے؟ ایزل سننے میں انٹرسٹڈ نہیں تھی، مگر لاریب بتانے میں ضرور تھی۔ تمہیں قتل کا نہیں سوچنا چاہیے تھا، وہ افسوس سے بولی۔ قتل؟ کون سا قتل؟ کس کا قتل؟ ایزل تو لفظ قتل سن کر اچھل ہی پڑی۔ میں تمہارے بیبی کی بات کر رہی ہوں، جس کی سانسیں ختم کرنے کے لیے تم ڈاکٹر، کیا بھلا سا نام تھا اس ڈاکٹر کا؟ ہاں سارا، ان کی منتیں کر رہی تھی۔ لاریب نے واضح کیا اور ذہن پہ زور دے کے ڈاکٹر کا نام بھی یاد کرنا چاہا، جبکہ وہ کس کے قتل کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ یہ بات کھلی تو ایزل شرم سے سر جھکا گئی۔ اور کیا کہہ رہی تھی تم؟
کہ آپ کو جتنے پیسے چاہیے میں دوں گی، 40 لاکھ، 1 کروڑ، بس اس بچے کو ختم کر دیں، میں اسے جنم نہیں دینا چاہتی۔ لاریب نے بولتے ہوئے جھرجھری لی کیونکہ بتاتے ہوئے وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگا تھا۔ ایزل بھی تکلیف سے آنکھیں میچ کی کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے بھی اپنا وہ حواس سے بے قابو ہوتا سراپا آ گیا تھا جس میں وہ نہ جانے کیا کیا بولے جا رہی تھی۔ سوچو، اگر وہ ڈاکٹر تمہاری بات مان جاتی تو تم آج ایک قاتلہ ہوتی، وہ بھی اپنے بچے کی، تمہارے ہاتھوں میں ایک ننھی جان کا خون ہوتا۔ ان لفظوں پہ ایزل کی روح کانپ اٹھی۔ اف، مجھے تو سوچ کر ہی جھرجھری آ رہی ہے، میں نے تمہیں اس وقت کیسے سنبھالا یہ میں ہی جانتی ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ ڈاکٹر احساس مند اور عقل و شعور والی تھی جس نے تمہیں بر وقت سمجھایا اور اتنا بڑا گناہ کرنے سے روکا، ورنہ تو تم اس وقت اتنی کریزی ہو چکی تھی کہ ممکن تھا اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے بچے کی جان۔ لارے پلیز۔ ایزل سے مزید اپنی بے وقوفی اور پاگل پن پہ مبنی حرکت سننا دشوار ہوا تو ایک دم سے جھکا سر اٹھاتی تکلیف سے چلا اٹھی، پلیز خاموش ہو جاؤ، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں سن سکتی۔ وہ تکلیف سے بول اٹھی تو لاریب کو بھی احساس ہوا کہ وہ کافی سخت لفظوں کا استعمال کر گئی ہے جن سے ایزل کو تکلیف پہنچی ہے، مگر وہ تو بس اسے اس کی حماقت یاد دلا رہی تھی۔ مگر وہ اس بات سے انجان تھی کہ تکلیف صرف ایزل کو ہی نہیں پہنچی تھی بلکہ کوئی اور بھی تھا جو کھڑے کھڑے بے یقینی اور تکلیف کے سمندر میں غرق ہو چکا تھا۔ پلیز لاریب، وہ سب باتیں مت دہراؤ، تم جانتی ہو کہ اس وقت میں… بولتے بولتے ایزل کی نظر لمحے بھر کو لاریب کے عقب میں اٹھی تو پھر پلٹ نہ بھول گئی۔ اس کی چلتی زبان لمحے کے ہزاروں حصے سے قبل تالو سے چپک گئی، زبان تو گنگ ہوئی ہی، آنکھیں اور وجود بھی پتھر بن گئے۔ وہ یوں ہو گئی گویا کوئی بھوت دیکھ لیا یا پھر سانپ سونگ گیا ہو۔ دل بے اختیار اتنی زور سے دھڑکا کہ پھٹ کر سینے سے باہر آنے کا ہوا۔ اسے لگا جیسے ان دو آنکھوں نے اس کی روح کھینچ ڈالی جو اس وقت لاریب کے عقب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا کچھ نہ تھا ان آنکھوں میں، بے یقینی، حیرت، غصہ، شکوہ، افسوس، تکلیف، کرب، غضب اور اذیت کی انتہا۔ یہ سارے تاثرات ایزل کے دل کا خون کر کے وہ شرم سے غرق ہو جانا چاہتی تھی۔ وہ منہ کھولے حیرت سے پٹی آنکھیں لیے وہیں جم کر رہ گئی تو اس کے ایک دم سے چپ ہو کر گھبراہٹ اور خوف میں لپٹے تاثرات پہ لاریب ٹھٹ گئی۔ ایزل کی نظروں کے تعاقب میں جب اس نے پلٹ کر اپنے عقب میں دیکھا تو پھر اس کی حالت بھی ایزل سے کچھ مختلف نہ رہی، کیونکہ دروازے کے بیچوں بیچ دہلیز پہ آغا فارس کھڑے تھے، بالکل ساکت شددر۔ وہ سب سن چکے تھے، ایک ایک لفظ، لفظ قتل بھی، لفظ ختم بھی، لفظ خون بھی۔ لاریب کو معلوم ہی نہ ہوا کہ وہ بیٹھے بیٹھے اپنے لفظوں سے پیچھے کھڑے شخص کی روح کھینچ چکی ہے۔ ایک پہاڑ تھا جو آغا فارس پہ ٹوٹا تھا۔ ان کی پیاری ایزل، ان کی محبوب بیوی، اپنے ہی بچے کا قتل کرنا چاہتی تھی۔ نہیں، کاش یہ سب آج ان کے کان سن نہ پاتے، کاش ان کے قدم اس دہلیز پر آ کر نہ رکتے۔ آگا؟ پتھر کے اس مجسمے میں حرکت ہوئی تو زبان سے ٹوٹا پھوٹا سا نام نکلا۔ وہ بے اختیار بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی مگر قدم وہی زنجیر ہوئے، قدموں سے جیسے جان نکل چکی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے اس وقت آغا فارس کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ دونوں طرف خاموشی تھی، وہ سب سن چکے ہیں، یہ دونوں ان کے تاثرات سے جان چکی تھی اور ان کے تاثرات سے ہی لاریب کو معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا تو آغا فارس کی طرف بڑھی۔ ارے فارس بھائی، آپ کب… وہ اپنے تاثرات چھپاتی نارمل انداز اپنے ان کی طرف بڑھی مگر آغا فارس کے اٹھے ہاتھ نے اس کے قدم وہی زنجیر کر دی۔ ان کے اٹھے ہاتھ نے لاریب کو کسی بھی قسم کی بات کرنے اور آگے بڑھنے سے روک دیا، جبکہ وہ دیکھ ابھی بھی ایزل کو رہے تھے۔ کیا کچھ نہ تھا ان کی نظروں میں۔ ایزل اپنی نظروں میں چور سی بن کے رہ گئی۔ وہ بھول گئی تھی کہ آج اس نے انہیں آفس سے جلدی آنے کو کہا تھا، جبکہ آغا فارس کو شدت سے اپنی جلدی آنے کا پچھتاوا ہوا تھا۔ کیا وہ اس لیے جلدی آئے تھے کہ یہ بھیانک سچ سن سکیں؟ کاش وہ نہ آئے ہوتے تو اس دہلا دینے والے سچ سے محروم ہی رہتے۔ ان کا ایزل پہ مان، ان کا بھروسہ کم از کم یوں تو نہ ٹوٹتا۔ آغا فارس لاریب کو روکنے کے بعد خود بھی وہاں نہیں رکے تھے بلکہ ایک خفا سی نظر لاریب جبکہ افسوس بھری نظر ایزل پہ ڈال کر اسی خاموشی سے پلٹ گئے جس خاموشی سے آئے تھے، بلکہ ایزل پہ جو نظر انہوں نے ڈالی تھی اس میں افسوس کے ساتھ ساتھ شدید ہفکی اور قہر بھی ٹپک رہا تھا۔ انہیں پتہ چل گیا، انہیں نہیں پتہ چلنا چاہیے تھا۔ وہ گئے تو ایزل کھوئی کھوئی سی حد درجہ پریشان اپنے آپ سے بولی، جانتا ہوں تم خود کو تو نقصان پہنچانے کا سوچ سکتی ہو مگر ہمارے بچے کو نہیں۔ بھلا میری ایزل کسی کی جان لینے کا کیسے سوچ سکتی ہے، وہ بھی اپنے بچے کی جان؟ ایزل، لاریب نے فکر مندی سے اسے پکارا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے، انہیں کس قدر تکلیف پہنچی ہوگی یہ سب جان کر۔ وہ اسے انداز میں بڑبڑا رہی تھی، کیسے سوچ لیا میں نے تمہارے بارے میں ایسا؟ کوئی سنگ دل جاہل عورت ہی ہوگی جو اپنے وجود کے حصے کو کاٹ پھینکنے کا سوچے گی، بھلے ہی وہ اچھائی کا نتیجہ ہو یا برائی کا۔ کوئی بھی ماں اپنی اولاد کی قاتل بننے کا نہیں سوچ سکتی، اتنی بے رحم نہیں ہو سکتی، اور تم تو میرے حساس احساس مند ایزل ہو۔ میری ایزل اپنے بچے کی جان لینے کا کبھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ ایزل، لاریب نے اسے جھنجھوڑ کر ہوش میں لانا چاہا کیونکہ وہ کھو چکی تھی۔ میں نے ان کا یقین آج توڑ دیا، انہیں میری اس حرکت کا علم جو ہو گیا، او خدایا
یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حالات کیسے بھی ہوتے، میں تم سے یہ گمان کبھی نہیں کر سکتا کہ تم اپنی اولاد کی جان لینے کا سوچ سکتی ہو۔ ایزل تم سن رہی ہو؟ لاریب نے اسے تیسری بار ہوش دلانی چاہیے۔ میں اب کیسے ان سے نظریں ملاؤں گی؟ کیسے؟ مجھے افسوس ہوتا کہ میں نے ایک ایسی لڑکی سے محبت کی جس نے اپنی ممتا کا گلا گھونٹنے کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں کو بھی اپنی اولاد کے خون سے رنگ لیا۔ مجھے شرم آتی کہ میں نے ایسی لڑکی سے محبت کی جس نے اپنے بچے کا ہی قتل کر ڈالا، جو میری اولاد کو مار ڈالے اور مجھ سے سچی محبت کی دعویدار کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جس سے سچا پیار کیا جاتا ہے اس کی اولاد و جان سے بڑھ کر عزیز ہوتی ہے۔ ایزل چپ کرو اور میری طرف دیکھو۔ اب کہ لاریب نے قدری اونچی آواز پہ اسے پکارا تو اس کا سکتہ ٹوٹا۔ اب کیا ہوگا لاریب؟ وہ گھبراہٹ سے اتھل پتھل ہوتے دل کو لیے بولی۔ کچھ نہیں ہوگا، تمہیں اس وقت فارس بھائی کے پاس جانا چاہیے، وہ صرف شاکڈ ہیں۔ لاریب نے اسے تسلی دیتے ہوئے ان کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ نہیں، میں نہیں جا سکتی۔ تم نے دیکھا نہیں لاریب، ان کی آنکھوں میں کیا کچھ نہ تھا۔ وہ مجھے اپنی ان دو آنکھوں سے بھسم کر کے جا چکے ہیں، اپنی ان دو آنکھوں سے غارت کر چکے ہیں، کھڑے کھڑے مجھے زمین میں درگور کر کے جا چکے ہیں اپنی ان دو آنکھوں سے۔ ان کی کوہر برساتی شعلہ بار نگاہوں پہ ایک بار پھر سے ایزل تھر تھرا اٹھی۔ دیکھو، تم انہیں بتاؤ گی کہ تم اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں تھی، وہ تم سے پیار کرتی ہیں ایزل، وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ لاریب اسے تسلی دیتی پھر سے بولی۔ لاریب تم نہیں جانتی آگا کو، میں جانتی ہوں۔ تم نے آگا کا میرے لیے صرف پیار دیکھا، مگر میں نے ان کی سخت ناراضگی اور غصہ بھی جھیلا ہے۔ تم نہیں جانتی، جب وہ غصہ کرتے ہیں تو سارا پیار منو مٹی تلے دفن کر دیتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے شدید غصہ تھا، تم نے نہیں دیکھا مگر میں نے دیکھا ہے۔ ان کی آنکھوں میں وہ موجود ایک ایک تاثر میں نے دیکھا ہے۔ اور لاریب یہ کیا ہو گیا؟ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامتی بیڈ پہ ڈھہ سی گئی۔ آئی ایم سوری ایزل، یہ ساری میری غلطی ہے، مجھے یہ ذکر چھیڑنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ آئی سویئر، اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا ان کی آمد کا تو میں کبھی بھی ایک لفظ زبان سے نہ نکالتی۔ لاریب خود کو قصوروار ٹھہرانے لگی۔ تمہارا قصور نہیں ہے، تمہیں بھلا کیا معلوم تھا؟ ایزل کو لاریب سے کوئی شکوہ کوئی غصہ نہیں تھا۔ قصور میری قسمت کا ہے جو مجھے زیادہ دیر خوش رہنے دے ہی نہیں سکتی۔ ہمیشہ اس شخص سے جڑی تکلیف میرے نام کرتی ہے۔ وہ رو پڑی تھی۔ مگر میں نے کہا نا کہ مجھے میری ایزل پہ پورا یقین ہے۔ اس نے نہ ایسے پہلے سوچا نہ کبھی سوچے گی۔ آگا فارس کی باتیں ایک لمحے کے لیے بھی اس کے دماغ میں گردش کرنا بند نہیں ہوئی تھی۔ یوں سر پکڑ کے بیٹھنے سے سوائے تکلیف میں اضافے کے کچھ نہیں ہوگا۔ اپنی بھی تکلیف ختم کرو اور ان کی بھی۔ اٹھو اور بہت پیار سے جا کے انہیں سمجھاؤ، وہ تو تمہارے چند آنسوں پہ ہی پگھل جائیں گے۔ لاریب نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دی کہ وہ مان جائیں گے۔ وہ نہیں مانیں گے لاریب۔ ایزل نے نفی میں سر کو جنبش دی، اسے تو بری طرح رونا آ رہا تھا۔ تم منا کر تو دیکھو۔ لاریب اس کے منانے سے قبل ہی نہ ماننے کا یقین رکھنے پہ بولی۔ میں کیسے ان کا سامنا کروں گی؟ کیسے لاریب؟ وہ مجھ پہ برسیں گے یا پھر وہ مجھ سے بات ہی نہیں کریں گے؟ اور یہ دونوں صورتیں ہی مجھ سے برداشت نہیں۔ مگر اس طرح تو ان کے غصے میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا ایزل۔ فوری طور پہ جب اپنی صفائی پیش نہ کی جائے تو دیر ہونے پہ اکثر بدگمانیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ اپنے سچائی کا یقین دلانے اور منانے کا عمل بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور تم اپنے لیے مزید مشکل کھڑی مت کرو۔ اٹھو اور ابھی کے ابھی ان کے پاس جاؤ، کیونکہ اگر تم نہ گئی تو پھر میں چلی جاؤں گی اور ان کا سارا قہر پھر مجھ پہ برسے گا۔ لاریب نے اپنے جانے کی بات کی تو ایزل اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، تم مت جانا پلیز، وہ اور غصہ ہوں گے کہ میں منہ چھپا رہی ہوں اور تمہیں بھیج دیا۔ ایزل نے جلدی سے اسے منع کیا۔ نہیں جا رہی، میں یہیں ہوں۔ لاریب تب تک یہیں تھی جب تک ایزل آگا فارس سے اپنا معاملہ سلجھا نہیں لیتی۔ میں کیا بولوں گی لاریب؟ میں کیا بتاؤں گی انہیں؟ کیسے بتاؤں گی؟ ایزل کے تو ہاتھ پیر پھول رہے تھے۔ جو سچ ہے وہی بتاؤ گی کہ تم ہوش میں نہیں تھی۔ کیا کہہ رہی تھی، کیا چاہ رہی تھی، تمہیں کچھ خبر نہ تھی؟ تم نے دانستہ ایسا نہیں چاہا۔ لاریب نے اس کو سمجھایا کہ کیا بولنا ہے، اور اگر انہوں نے میری ایک نہ سنی تو۔ خدشات کا انبار لگتا جا رہا تھا۔ ایزل، پہلے ہی سوالیہ نشان کھڑے مت کرتی جاؤ۔ جو بھی ہونا ہے ہو کر ہی رہنا ہے، یہاں کھڑے ہو کر اندازے لگانے کا کوئی فائدہ نہیں، تمہیں ان کے پاس جانا ہی پڑے گا۔ لاریب نے اب کہ اسے خود کمرے سے باہر نکالا تو وہ کپ کپاتی ٹانگوں کے ساتھ باہر نکل آئی۔ ایزل باجی، تبھی مینا بھاگتی ہوئی آئی۔ کیا ہوا مینا، تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ مینا کی اڑی رنگت دیکھ کر لاریب نے پوچھا۔ لاریب باجی، دراصل صاحب بہت غصے میں ہیں، وہ چیزیں اٹھا کر پٹک رہے ہیں۔ نین نے کمرے میں جا کے پوچھنے کی جسارت کی تو انہوں نے چلاتے ہوئے اسے کمرے سے باہر نکل جانے کو کہہ دیا۔ مینا تازہ خبر لے کر آئی تھی۔ اس نے اپنے صاحب کو دیوانوں جیسے غصے میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ کس کمرے میں؟ ایزل کا وجود تو مزید لرزنے لگا۔ نیچے اپنے کمرے میں۔ آگا فارس اور ایزل کا کمرہ دوسرے پورشن میں تھا، مگر جب ایزل نچلے حصے میں ہوتی اور اسے آرام کرنا ہوتا تو وہ اس کمرے میں چلی جاتی جسے اس نے اپنا نچلا کمرہ بنا رکھا تھا۔ آگا فارس بھی جب نیچے ہوتے تو اکثر وہیں آرام کر لیا کرتے۔ تم جاؤ مینا۔ لاریب نے مینا کو یہاں سے بھیجا اور ایزل کو بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں جانے کا اشارہ کیا۔
ایزل نے ڈبڈباتی اور خوف بھری نظروں سے لاریب کو دیکھا تو اس نے شانے پہ ہاتھ رکھ کے اسے امید اور تسلی دی۔ ایزل لرزتی ٹانگوں کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ میں تمہیں نیچے تک چھوڑ آتی ہوں۔ لاریب نے اس کی حالت کی پیش نظر اس کا ہاتھ تھام لیا اور ذہنیں طے کرانے میں اس کی مدد کرنے لگی۔ تمہیں قتل کا نہیں سوچنا چاہیے تھا۔ وہ نیچے کمرے میں آئے تو آتے ہی کوٹ اتار کر بیڈ پہ پٹکا۔ قتل؟ تم اپنے بچے کا قتل کروانا چاہ رہی تھی؟ وہ شدت سے بولے، جیسے ابھی بھی یقین نہ آیا ہو۔ اور یقین آ بھی کب رہا تھا؟ کیوں لگ رہا تھا جیسے ان کی سماعتوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ ان کی ایزل ایسا کرنے کا سوچے گی یہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ان کا وجود غصے کی آگ سے بھر رہا تھا، اور پھر نہ جانے انہیں ایک دم سے کیا ہوا کہ انہوں نے چیزیں اٹھا کر پٹکنے شروع کر دی۔ بیڈ شیٹ کھینچ کر زمین پہ دے ماری۔ میں تمہارے بیبی کی بات کر رہی ہوں، جس کی سانسیں ختم کرنے کے لیے تم ڈاکٹر سارا کی منتیں کر رہی تھی۔ یہاں ان کے سر پہ گویا آسمان پھٹا تھا۔ وہ لڑکی جو ایک مچھر تک مارنے کا نہ سوچے، وہ اپنے ہی بچے کو مارنے چلی تھی۔ انہوں نے ڈریسنگ پہ ہاتھ مارا اور ایک ہی وار میں وہاں موجود ساری چیزوں کو فرش بوس کر ڈالا۔ اور کیا کہہ رہی تھی کہ آپ کو جتنے پیسے چاہیے میں دوں گی، 40 لاکھ 1 کروڑ، بس اس بچے کو ختم کر دیں۔ میں اسے جنم نہیں دینا چاہتی۔ تم اپنے بچے کی جان کا سودا کر رہی تھی۔ او میرے خدایا! انہوں نے فرش پہ گرے بھاری بھرکم ڈیکوریشن پیس کو اٹھایا اور اسے سامنے پوری قوت سے مارتے ہوئے آئینے میں ابھرے اپنے عکس کو مٹا ڈالا۔ آئینہ ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ سوچو، اگر وہ ڈاکٹر تمہاری بات مان جاتی تو تم آج ایک قاتلہ ہوتی، وہ بھی اپنے بچے کی۔ تمہارے ہاتھوں میں ایک ننھی جان کا خون ہوتا۔ تم میرا یقین، میرا مان آخر کیسے توڑ سکتی ہو؟ آخر کیسے ایزل؟ آئینے کے ٹکڑے جا بجا بکھر گئے۔ کمرے سے باہر توڑ پھوڑ کا شور واضح سنائی دینے لگا۔ ملازمین گھبرا اٹھے۔ اف، مجھے تو سوچ کر ہی جھرجھری آ رہی ہے۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ وہ ڈاکٹر احساس مند اور عقل و شعور والی تھی، جس نے تمہیں بر وقت سمجھایا اور اتنا بڑا گناہ کرنے سے روکا، ورنہ تم تو اس وقت اتنی کریزی ہو چکی تھی کہ ممکن تھا اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے بچے کی جان۔ لرے پلیز صاحب، آپ ٹھیک تو ہیں؟ آغا فارس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پورا کمرہ تہس نہس کر ڈالیں۔ اس سے قبل وہ کسی اور چیز کا حشر بگاڑتے، تبھی نین چلی آئی۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ انہوں نے اپنی لہو ٹپکاتی آنکھوں سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ میں وہ بس آپ دفع ہو جائے یہاں سے۔ انہوں نے اسے ٹوکتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر دفع ہو جانے کو کہا۔ صاحب، تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ میں نے کہا دفع ہو جائے یہاں سے۔ ایسے گیٹ لاسٹ۔ وہ ہاتھ اٹھا کر دفع ہو جانے کا اشارہ کرتے دھاڑ اٹھے تو وہ ہڑبڑاتی ہوئی پلٹ گئی۔ جانے سے قبل اس نے کنکھیوں سے آغا فارس کو دیکھا تھا۔ وہ اپنا سر تھامے بیڈ پہ بیٹھ چکے تھے۔ وہ آگے بڑھی تو بک ریک سے ٹکرا گئی۔ آگے کو پڑی ایک بک نیچے جا گری۔ اس نے جلدی سے بک اٹھائی اور واپس سجانے لگی۔ تم جاتی ہو یا میں دھکے دے کر باہر پھینکوں؟ اس کی موجودگی کو ابھی تک یہی محسوس کرتے ہوئے انہوں نے سر اٹھا کر اسے کاٹ کھانے والی نگاہوں سے دیکھا اور سابقہ لہجے میں بولے تو وہ فوراً سے قبل وہاں سے غائب ہو گئی۔ اس نے نکلتے ہی مینا کو بتایا تو مینا گھبراتی ہوئی ایزل کو بتانے زینوں کی جانب بھاگی تھی۔ ابھی نین کو گئے 10 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے جب انہیں پھر دروازے پہ کسی کی موجودگی کا احساس گزرا۔ تمہارا دماغ ہے یہ زنگ آلود ڈربا؟ پھر سے کیوں چلی آئی ہو منہ اٹھا کے؟ نکلو میرے کمرے سے۔ وہ بنا سر اٹھائے بولے۔ آگا؟ مگر تب ہی ان کی سماعتوں میں وہ پکار اٹھی جس پہ ان کا ہمیشہ اپنی جان بار دینے کا دل کرتا تھا، مگر آج یہی پکار انہیں اپنا آپ چھلنی کرتی محسوس ہوئی۔ وہ جو سمجھ رہے تھے نین واپس چلی آئی ہے، ایزل کی موجودگی کو یہاں پا کر رخ پھیر گئے۔ اندر قدم مت رکھنا۔ اگر تم چاہتی ہو میرے منہ سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکلے جن سے تمہارا وجود تکلیف سے چھلنی ہو کر نہ رہ جائے تو الٹے قدموں واپس مڑ جاؤ۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے بہت ضبط سے بولے۔ تکلیف میں تو میں اس وقت بھی کھڑی ہوں آقا، بہت تکلیف میں ہوں میں۔ وہ پلٹنے کے بجائے دروازہ بند کے قدم اٹھاتی اندر چلی، جانتی تھی کہ اب وہ اس پہ چلائیں گے تو آواز باہر تک جائے گی اور وہ اپنی لڑائی پورے گھر کو نہیں سنانا چاہتی تھی۔ وہ اپنی تکلیف بیان کرنے لگی جبکہ اس کی بات سن کے آغا فارس ایک دم بیڈ سے اٹھے اور باقی کا فاصلہ تن پن کرتے طے کرتے اس کے پاس چلے آئے۔ تم تکلیف میں ہو؟ تم نہیں ایزل میڈم، تکلیف میں تو اس وقت میں ہوں، بلکہ تکلیف بھی ایک چھوٹا سا لفظ ہے۔ اس وقت میں کس آگ میں چل رہا ہوں تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ اندازہ ہوگا بھی کیسے؟ تم تو ایک بے حس اور خود غرض لڑکی ہو جسے اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا کوئی احساس ہی نہیں۔ جو اپنے بچے کی جان لینا چاہے اس عورت سے میں کیسے احساس کی امید کر سکتا ہوں؟ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اس کے بازو کے ماس میں گاڑے اپنی خون اشام آنکھوں سے اسے دیکھتے اپنے لفظوں سے اس کی روح چھلنی کرنے لگے، جبکہ ان کے ہاتھوں کی گرفت کی تکلیف سے زیادہ تو ایزل کو ان کے الفاظ ہی مار کے ان کی خونی آنکھوں پہ ایزل کو اپنا آپ ختم ہوتا دکھائی دیا، جبکہ ان کے لفظوں پہ اپنی سانسیں اٹکتی۔ اس نے اس شخص کو اتنا قہر برساتے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بے یقین تھی ان کے انداز اور لفظوں پہ۔ آگا؟ ہکلاتے ہوئے اس نے انہیں پکارا۔ خبردار، خبردار، جو تم نے میرا نام لیا، جو معصومیت سے میرا نام لے کر اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اپنا کیا مجھ سے معاف کروا لو گی تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میں تمہاری پکار پہ ہرگز نہیں پگھلنے والا۔ اپنا یہ وجود سمیٹو اور میرے سامنے سے چلی جاؤ۔
اس وقت مجھے تم سے نہ کوئی بات کرنی ہے نہ تمہاری کوئی بات سننی ہے۔ وہ اس پہ چہرہ جھکا کے زہر بھری سرگوشی کرتے بولے اور اسے ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھوں کی گرفت سے آزاد کرتے رخ پھیر کے، جبکہ وہ زندہ لاش کی مانند بامشکل اپنے پیروں پہ کھڑی اس شخص کی پیٹھ کو دیکھنے لگے جس پہ اسے یہ مان تھا کہ وہ کبھی اس کے لیے زہر اگل ہی نہیں سکتا تھا، مگر آج وہ اگل رہا تھا کیونکہ ایزل نے بھی جانے انجانے میں اس کا مان توڑا تھا۔ جاری ہے۔